ہوں اور چاہے سفر میں مثلاً مولانا نظر صاحب قبلہ نظر محمد زینبی صاحب تشریف لے کے آئے ہیں. یہ سب جو ہیں وہ ہم دنیا بھی اور آخرت بھی کامیاب ہے. اب اجازت دیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاہا، قسم ہے اس سورج کی اور قسم ہے اس چاند کی جو اس کے پیچھے طلوع ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کل آپ نے سورج کا جشن منا لیا، کل سلطان کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی آمد کا جشن آپ نے منایا، اور آج والقمر اذا تلاہا، اور اس چاند کی قسم جو اس کے پیچھے پیچھے آیا، تو آج میرا قد نہیں جتنی عزت مل گئی. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. دلکش شپروی صاحب دیکھ رہے ہیں ہمارا مستقبل کتنا تابناک اور اکبر یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آپ دیکھیے، یہ ہے انیس کی زبان، یہ ہے انیس کی زبان. اترا یہ کہہ کے کشتی امت کا نا خدا، اے ناصران حق کرو خیمے یہیں بپا. دیکھو تو کیا ترائی ہے، کیا نہر، کیا فضا. جتنے سوار تھے وہ ہوئے سب پیادہ پیا. اکبر شگفتہ روح ہوئے صحرا کو دیکھ کر. زب مدعا بھی عباس ہو، جناب عباس رضا تنویر ماحولی صاحب. یہ انفارمیشن جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے گورنمنٹ آف اتر پردیش کا، اس میں سرکاری افسر رہے ہیں اور وہاں سے سبکدیش ہوئے ہیں، اور تمام اصناف میں شاعری نظموں اور غزلوں میں ان کی کئی کتابیں آ چکی ہیں، نثر میں آ چکی ہیں. مگر یہ منقبت میں ان کا استقبال کرتا ہوں. اچھا، جو بڑا افسر ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ کم وقت میں زیادہ کام کیسے کیا جاتا ہے. بآواز بلند نعرہ صلوات. اللہم مومنین کو ولادت حضرت عباس علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو. مولا علی کے حوالے سے 4 مصرے سماعت فرمائیے. اللہ کے ولی ہیں اور اعلیٰ صفات ہیں. اللہ کے ولی ہیں اور اعلیٰ صفات ہیں. مولائے کائنات ہیں، نبض حیات ہیں. مولائے کائنات ہیں، نبض حیات ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا بارہا، اللہ کے رسول نے فرمایا بارہا، حق ہے علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ ہے. اور 4 مصرے مولا عباس کے حوالے سے کہ طلب پانی کی جب ہو اس کو ہم احساس کہتے ہیں. طلب پانی کی جب ہو اس کو ہم احساس کہتے ہیں. زباں جب سوکھ جائے تب اسے ہم پیاس کہتے ہیں. اور وفا کو جس کی ہو احساس پر، وفا کو جس کی ہو احساس پر اور پیاس پر قدرت، جو اس منزل سے گزرا ہو اسے عباس کہتے ہیں. جناب ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے اگر کچھ نہ کہا جائے تو یہ ناانصافی ہوگی. سماعت فرمائے کہ اللہ کے نبی پہ مہربان ہی تو تھے، اللہ کے نبی پہ مہربان ہی تو تھے. دین محمدی کے نگہبان ہی تو تھے. اے کافر، علی کے باپ کو کہتے ہو اس طرح جیسے تمہارے باپ مسلمان ہی تو تھے. اللہ کے نبی پہ مہربان ہی تو تھے، دین محمدی کے نگہبان ہی تو تھے. اے کافر، علی کے باپ کو کہتے ہو اس طرح جیسے تمہارے باپ مسلمان ہی تو تھے. جس نے پڑھایا عقد رسول کریم کا، جس نے پڑھایا عقد
رسول کریم کا اے جاہلو وہ حضرت عمران ہی تو تھے. اور کانٹے بچھائے راہ میں جس نے رسول کے، کانٹے بچھائے راہ میں جس نے رسول کے، دادا یزید کے ابو سفیان ہی تو تھے. باغ فدق، ایک نعرہ صلوات. باغ فدق جو چھین لیں بنت رسول سے، باغ فدق جو چھین لے رسول سے، وہ اپنے اپنے دور کے شیطان ہی تو تھے. اب وہ پہلے ہوں کہ دوسرے یا تیسرے، سبھی ہوں کہ دوسرے یا تیسرے، سبھی بھاگے ہوئے احد کے پہلوان ہی تو تھے. سماعت فرمائیں کہ کرب و بلا میں آل پیمبر پہ ظلم کے، کرب و بلا میں آل پیمبر کے پہ ظلم کے، بغض علی میں کفر کے ارمان ہی تو تھے. اور یکجا ہوئے سقیفہ بنی ساعدہ میں جو، مقطع سماعت فرمائے حضور، کہ یکجا ہوئے سقیفہ بنی ساعدہ میں جو، تنویر وہ نفاق کے اذہان ہی تو تھے. اب ایک کی ہوا اور ہی کچھ ہے، ہر چند نسیم سحری کا ہے مزہ خوب، عباس کے پرچم کی ہوا اور ہی کچھ ہے. اور شدت کی آتش، ایک گوشہ نیا نکالا ہے میں نے، سماعت فرمائیے گا. شدت کی آتش چلو میں پانی لبے دریا، شدت کی آتش چلو میں پانی لبے دریا، معلوم تھا خالق کی رضا اور ہی کچھ ہے. اور منکر اسے سمجھیں کہ نہ سمجھیں یہ الگ بات، منکر اسے سمجھیں کہ نہ سمجھیں یہ الگ بات، مومن کے لیے جشن ولا اور ہی کچھ ہے. اور دنیا میں بے شمار وفادار ملیں گے، دنیا میں بے شمار وفادار ملیں گے، عباس با وفا کی وفا اور ہی کچھ ہے. یوں تو شعر سماعت فرمائے کہ یوں تو ہمیں مل جاتا ہے خالق سے سبھی کچھ، یوں تو ہمیں مل جاتا ہے خالق سے سبھی کچھ، یوں تو ہمیں مل جاتا ہے خالق سے سبھی کچھ، پر باب الحوائج کی عطا اور ہی کچھ ہے. اور مکہ بھی، یہ شعر خاص طور سے تمام حضرات کی نظر ہے کہ مکہ بھی، مدینہ بھی، مکہ بھی، مدینہ بھی، دمشق اور نجف بھی، مکہ بھی، مدینہ بھی، دمشق اور نجف بھی، ان سب سے جدا کرب و بلا اور ہی کچھ ہے. اور ہم بخش دیے جائیں گے اس کا تو یقین ہے، ہم
बख्श दिए जाएंगे। इसका तो यकीन है, जन्नत में शहीदों की जजा और ही कुछ है। और सब मांगते हैं खालिक़े अकबर से दुआएं, सब मांगते हैं खालिक़े अकबर से दुआएं, पर फातह खैबर से दुआ और ही कुछ है। कहते हैं शेर समात फरमाए, कहते हैं सकीफ़ा को भी शूरा को भी जायज़, कहते हैं सकीफ़ा को भी शूरा को भी जायज़, और उनकी किताबों में लिखा और ही कुछ है। को हलमिन की सदा और ही कुछ है। और जिस कब्र की मिट्टी से शिफा याब हो मोमिन, जिस कब्र की मिट्टी से शिफा याब हो मोमिन, उस कब्र की मिट्टी की शिफा और ही कुछ है। और हंसने की, ये शेर खास तौर, हंसने की कोई बात हो तब हंसता है इंसान, हंसने की कोई बात हो तब हंसता है इंसान, असगर के तबस्सुम में छुपा और ही कुछ है। हंसने की कोई बात हो तब हंसता है इंसान, असगर के तबस्सुम में छिपा और ही कुछ है। और हर दर्द की मिल जाएंगी दुनिया। आखिरी शेर है, ज़हमत तमाम। हर दर्द की मिल जाएंगी दुनिया में दवाएं, महशर में बख्शिश की दवा और ही कुछ है। और मक्ता समात फरमाएं कि तनवीर मदखा है तेरा, मदा सरा भी अब्बास तेरे दर का गदा और ही कुछ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जितनी देर में समेटी उतनी देर में मैं एक शेर पढ़ दूं और अगले शायर को बुला दूं। हजरात, हाँ, नहीं, ठीक है, हम अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हैं। इस बारगाह में अपनी हार मानने से ज़्यादा कसम खुदा की सिर्फ ऐसी बारगाह है कि इंसान की सेहत और उम्र में जब सुनने की भी ताकत ना बचे और वो पढ़ ले जाए। आप बस अब सिलसिला अब यहाँ से मैं तकरीर की तरफ दौड़ रही है। मैं 4 मिसरे वक्त तो पेश करूँगा कि जैसे तुम्हारे बाप काफिर अली के बाप को कहते हो इस तरह। अब्बास भाई बहुत उम्दा शेर पढ़ा आपने, जैसे तुम्हारे बाप मुसलमान ही तो थे। अब इसी लहजे में सुनिए, जनाब मद्दा फैज़ाबादी कहते हैं कि साहब हो अल्लाह ने बख्शा अबू तालिब को वो बेटा, ऐसा तो ज़माने में कोई लाल नहीं है। काफिर अबू तालिब को वही कहते हैं जिनका ननिहाल तो मालूम है, ददियाल नहीं है। अल्लाह ने बख्शा अबू तालिब को वो बेटा, अल्लाह ने बख्शा अबू तालिब को वो बेटा, ऐसा तो ज़माने में कोई लाल नहीं है। काफिर अबू तालिब को वही कहते हैं जिनका ननिहाल तो मालूम है, ददियाल नहीं है। काफिर अबू तालिब को वही कहते हैं जिनका ननिहाल तो मालूम है, ददिहाल नहीं है। आइए थोड़ा सा अब हम चाहते हैं कि हमारे वो मेहमानान ख़ुसूसी जिन्होंने बहुत तवील सफ़र करके मौला की बारगाह में सर के बल यहाँ लोग आते हैं, ज़ाहिर सी बात है फ़ख्र मिल्लत
मौलाना डॉक्टर यासूब अब्बास साहब शिया कॉलेज को अभी नैक की एक्रेडिशन में उन्होंने A+ दिलवाया। यह हमारी कौम के लिए बड़े फ़ख्र की बात है। इसके अलावा जिस तरीक़े से आधी रात को वो कौम के लिए खड़े रहते हैं, लोगों से बातें करना, मसाइल को हल करना, ये सिर्फ़ और सिर्फ इस बारगाह का सदक़ा है और इस बारगाह की अता है। और जिस तरीक़े से वो तशरीफ़ ले आए हैं, थोड़ा सा सेहत की नासाज़ी मगर उसके बावजूद वो तशरीफ़ ले आए हैं, मैं गुजारिश करूँगा फ़ख्रुल मिल्लत मौलाना डॉक्टर यासूब अब्बास साहब से वो तशरीफ़ ले आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। और यहाँ से हम जश्न को बाकायदा तौर पे, अब बहुत संजीदगी से जश्न चल रहा है, नारे हैदरी। हज़रात, शोरा के बीच में हायल नहीं होना है। एक कथा सुनिए और 2 से 3 मिनट में बात तमाम करूँ कि ऐ शेर अली फ़ौज हुसैनी के अलमदार, जैन भाई, नीरज भाई, ऐ शेर अली फ़ौज हुसैनी के अलमदार, ताकत ने तुझे सबसे सिवा मान लिया है। ऐ शेर अली फ़ौज हुसैनी के अलमदार, ताकत ने तुझे सबसे सिवा मान लिया है। और बाबा पे नुसैरी को खुदा का हुआ धोखा, बेटे को वफाओं ने खुदा मान लिया। बेटे को वफाओं ने खुदा मान लिया है। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने अली को 2 बेटे दिए, ऐसे बेटे जो आदम से ख़ातम तक किसी को ना मिले। दोनों इमाम, दोनों मासूम, दोनों सवारे दोष रसूल, दोनों जन्नत के जवानों के सरदार, दोनों के लिए लिबास जन्नत आया, दोनों के लिए ताम जन्नत आया, दोनों ने ज़बान मोहम्मद चूसी। तो अल्लाह ने ऐसे बेटे दिए कि जैसे आदम से ख़ातम तक किसी को ना मिले। हर एक को एक मिला। अब्दुल्ला को मिला 1, जनाब अबू तालिब को मिला 1, मगर अल्लाह ने अली को जोड़ी दी। जब 2 मिल गए तो फिर अली खड़े एक बेटे की तमन्ना कर रहे हैं। जिसका बेटे होते हैं वो दुआ करता है कि या अल्लाह, मेरे बेटे सलामत रहें, मेरे बेटे आबाद रहें, मेरे बेटे जिंदा रहें। मगर अली कह रहे हैं कि भैया अकील, ऐसे घराने में शादी करा दो कि एक शुजा और बहादुर बेटा पैदा हो। या अली, अल्लाह ने आपको 2 दिए। कहा बेशक 2 दिए थे। जिस अल्लाह ने 2 दिए उसने रोज़े मुबाहिला मुझसे लेके मोहम्मद को दे दिए। उसने मुझसे लेके मोहम्मद को दे दिए। अब हसन और हुसैन फर्जंद मोहम्मद हैं। अबनाना व अबनाकुम, तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाएं। अब फर्जंद अली नहीं, फर्जंद मोहम्मद हैं। तो या अली, तो आप ये बहादुर बेटे की तमन्ना क्यों कर रहे हैं कि माँ बहादुर घराने की हो और बेटा बहादुर हो? या अली, ये बहादुर माँ की तमन्ना क्यों है? अज़ीज़ान मोहतरम, तकरीर तमाम है कि या अली, जब ऐसे 2 मिले तो फिर एक तमन्ना और माँ बहादुर घराने की। कहा ये राज आज नहीं खुलेगा, ये राज कल खुलेगा कि अगर लाखों के लश्कर से दरिया छीन लेना फातह खैबर का बेटा होने की दलील है, तो दरिया से प्यासा निकल आना बहादुर माँ की तरबियत का असर है। वाह 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 वाह। देखिए, इसे कहते हैं, इसे खिताबत कहते हैं और इसे शायरी कहते हैं। अब आप ये सोचिए कि 2.5 मिनट में यासूब भाई ने शायरी भी कर दी और खिताबत भी कर दी और हम 10 मिनट में सिर्फ शायरी ना कर पाएँ, ये कैसी बात है। वो कौन था जो कह रहा था निज़ामत जो है वो पहली बार ना, इतनी कामयाब हुई है,
2.5 मिनट में 2.5 घंटे वाला काम हो गया है। हाँ, देख रहे हैं आप, मौला के यहाँ दिल से मांग लो, इज़्ज़त आबरू उनके हवाले। आपका भी कमेंट कामयाब, मेरी भी निज़ाम। कसम मैं इस्तकबाल करता हूँ। अगर इस तरीके से एक अच्छा जश्न है, देखिए भाई, अगर नेक नियति के साथ कोई शगुफ्ता जुमला आ जाता है, मोमिनीन के चेहरे खिल जाते हैं, तो ये जश्न की कामयाबी है और ये सवाब है अगर मोमिन मुस्कुरा देता है नेक नियति के साथ। बस इसलिए मैंने आपके जुमले का इस्तकबाल किया और आपने मेरे भी जुमले का इस्तकबाल किया। उधर से आप बोले, इधर से सुल्तानुल मदारिस बोला। अब मैं आपकी तकरीर को आपको सिर्फ और सिर्फ 2 मिसरों में, आपने देखा 2.5 मिनट में कैसे यासूफ भाई ने बात कही। 2.5 मिनट अगर मैं 2 मिसरों में कह दूं तब नहीं, अगर मैं 2.5 मिनट को भी 2 मिसरों में कह दूं तब निजामत कामयाब रहेगी। सुन लीजिए, अल्लामा हकीम रबीद 12वीं के 2 मिसरे सुना रहा हूं। एक शेर, तेरे औसाफ ऐ अब्बास बस हैदर बताएंगे। तेरे औसाफ ये गाजी की जरी है। तेरे औसाफ ऐ अब्बास बस हैदर बताएंगे, इनके होते हुए तेरी जरूरत है। हैदर 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 तेरे औसाफ है अब्बास। मौला ये नसीब हमारा आपकी ज़री के पास खड़े होके आपका जश्न मना रहे हैं। तेरे औसाफ ऐ अब्बास बस हैदर बताएंगे, जिन्हें हसनैन के होते हुए तेरी ज़रूरत है। जिन्हें हसनैन के होते हुए तेरी मैं वादे से लाख आप अच्छा सुने, मगर वादे से क्रॉस नहीं करूँगा, सबको मौका मिल जाए। निज़ामत में नाज़िम की कामयाबी नाकामी होती है, निज़ामत में महफ़िल की कामयाबी होती है। हमारा हर शायर, हमारा हर आलिम दीन, वो सब अब उसको मौका मिले। आइए हज़रात एक और ख़िताबत की तरफ चलते हैं। एक ये लखनऊ की ज़बान आपने समात की, अब आइए ज़रा हौज़े की ज़बान, अरबाब क़ुम व नजफ़ की ज़बान क्या होती है और उसमें फ़साहत और बलागत के साथ मारिफत के मोती कैसे पिरोए जाते हैं। अगर ये देखना है तो हम कनाडा की सरज़मीन की तरफ चलते हैं। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद इमाम हैदर ज़ैदी साहब से गुजारिश करेंगे कि वो तशरीफ़ ले आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। और अब एक चीज़ आपने देखी कि साहब ये जो उलमा हैं, जब ये कम बोलना होता है तो कितना अच्छा बोलते हैं। नारे हैदरी। मोहन कराम सलाम अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। सबसे पहले इस महफ़िल के सदर हमारे सरपरस्त हज़रत हुज्जतुल इस्लाम मौलाना शमीउल हसन साहब और तमाम उलमा की खिदमत में और तमाम आने वाले ज़ायरीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं और आप तमाम हज़रात को इन अज़ीम तारीख़ों की मुबारकबादी पेश करते हैं। और अर्रहमान टूर की जानिब से ये प्रोग्राम होता है और शुक्रगुज़ार हैं कि हर साल मौका मिल जाता है और इतनी अच्छी तकरीर हो चुकी है। देखिए, जो उलमा बैठे हैं, जो बुज़ुर्गान हैं, उनसे माज़रत के साथ जो ज़ायरीन आए हैं उन तक बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, लेकिन एक पहलू ऐसा है जो हमें अपने ज़ायरीन के लिए बयान करना बहुत ज़रूरी है। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की शान में ये बात कह देना काफ़ी है कि ताज़िया और ताबूत इमाम बारगाहों में मिलता है, लेकिन अलम हर घर में मिलता है। और एक किताब है, अगर उलमा तलाश कर लें तो मिल जाएगी। उस किताब के राइटर हैं मोहम्मद इब्राहिम कलबासी। उनकी किताब है खसाइस अब्बासिया।
اور انہوں نے ایک کتاب نہیں لکھی ہے، انہوں نے خصائص اصحاب امیر المومنین 14 جس میں مالک اشتر ہیں سب کی لکھی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب مولا عباس کے علم سے، یہ ان کی اپنی بات ہے، بہرحال عوام علماء اگر قبول کرے نہ کرے آپ کا اختیار ہے، چونکہ ایک عالم کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی خدا کی راہ میں اپنے جذبات کو قربان کرتا ہے تو خدا اس سے بہت عظیم اجر دیتا ہے۔ مولا عباس ایک ایسی ذات ہے کہ جس کی کربلا میں 2 خواہش تھی، پہلی یہ کہ لڑنے کی اجازت مل جائے، دوسری یہ کہ پانی خیمے تک پہنچ جائے۔ دونوں تمنا پوری نہیں ہوئی۔ جانتے ہیں اس کا خدا نے اجر کیا دیا؟ مولا عباس کی عظمت کو اتنا بلند کر دیا کہ پوری کائنات میں اللہ کی اتنی مسجد نہیں ہے جتنا عباس کا علم ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ دوسری بات، علامہ کلباسی نے بڑے جید ہیں، ان کی باتیں بڑی عجیب ہیں۔ بہت سے علماء ہیں جو روایت اور درایت پر لکھتے ہیں، بہت سے علماء ہیں جو عقیدہ لکھتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ عقیدہ ہے ان کا۔ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ جو کہا جاتا ہے کہ مولا نے، ابھی آقا نے کہا ہمارے، کہ مولا نے خواہش ظاہر کی۔ ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، خطابت کا جملہ ہے۔ مولا اپنی زوجہ تلاش نہیں کر رہے تھے، عباس کی ماں تلاش کر رہے تھے۔ ایک ایسی گود، ایک ایسا ظرف کہ جو اس شان کا ہو کہ جہاں عباس پل سکے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، ورنہ جو کن فیکن کا اختیار رکھتا ہو، جو جوف مادر میں رہ کے معجزے دکھاتا ہو، جو دیوار کعبہ کو شک کر دیتا ہو، جو سورج کو اشاروں پہ پلٹا دیتا ہو، وہ کہیں بھی عقد کر کے عباس کو پال سکتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا میرا مولا کہ جس بچے کی ہم تمنا کر رہے ہیں وہ لڑے گا، تو ایسا نہ ہو جائے کہ دادی حال تو بڑا مضبوط ہو، نانی حال کہیں کمزور نہ ہو جائے۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے، لہذا کیا کہ عقیل جاؤ۔ علامہ کلباسی لکھتے ہیں خود کیوں نہیں گئے، خود کہہ دیتے کہ جاؤ۔ اگر خود جاتے تو علی بہرحال مولا تھے، انہوں نے مناسب نہیں سمجھا، عقیل کو بھیجا۔ کس کے گھر بھیجا؟ کہاں گئے عقیل؟ یہ جو ہم بہت سی چیزیں آج اپنے نظریات کو، اپنی آئیڈیولوجی کو پیش کرتے ہیں مذہب میں، یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے، یاد رکھیے گا اولاد وہی اچھی ہوتی ہے جن کے والدین کے دل میں عشق علی ہو۔ اور یہاں دکھا ہے، علماء سے اور ہمارے بزرگ سے معذرت کے ساتھ ایک نصیحت کی بات کہتی ہوں، جو ہمارے معاشرے میں شادی بیاہ میں مادیت جو شامل ہوئی ہے، روحانیت بعد میں ہے، اور اب تو قوم اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ مولانا لڑکی پردہ کرتی ہے تو شادی نہیں کریں گے، اس کے بعد وہ یہاں بھی آتے ہیں کہ مل جائے سب کچھ۔ کچھ نہیں ملنا ہے، یہ طے ہے کہ کچھ نہیں ملنا ہے۔ ان کے لیے کم سے کم اگر آپ گھر میں علم سجا رہے ہیں تو علم کے پس منظر کو دیکھیں کہ اس کی ہسٹری کیا ہے۔ جناب عقیل نے کس گھر کا انتخاب کیا؟ حزام کا، جو قبیلہ کلابیہ کا سردار تھا۔ قبیلہ کلابیہ نے کبھی اہل بیت کی مخالفت نہیں کی، اگر ذرہ برابر مخالفت ہوتی تو میرے ساتھ جیسا کربلا میں عباس کو تانا دے دیتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، اس قبیلے نے کبھی مخالفت نہیں کی۔ اور ایک بات کہہ دوں کہ لوگ مہمانوں سے آج کل بہت زیادہ اوبنے لگتے ہیں۔ عقیل حزام کے گھر گئے، 3 دن تک نہ عقیل نے کچھ کہا نہ حزام نے کچھ پوچھا۔ 3 دن کے بعد حزام نے کہا، اے بطحا کے خانوادے کی فرد، اے سردار مکہ کے چراغ،
ہمارے گھر پہ آنے کا سبب معلوم کر سکتا ہوں؟ عقیل نے کہا 3 دن تک کیوں نہیں پوچھا؟ کہ جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ مہمان کی 3 دن مہمانی کرتے ہیں۔ ہائے ہائے، یہ کم ظرف ہیں جو مہمانوں سے اوب جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیوں آئے ہیں؟ آنے کی وجہ بتائیں، میرے گھر کیوں تشریف لائے؟ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے اسامہ جناب عباس کے نانا۔ جتنے بھی چھوٹے قبیلے کے لوگ تھے اپنا فوجی اس وقت تک نہیں رکھتے تھے، اپنا کمانڈر اس وقت تک نہیں بناتے تھے جب تک حزام اسے آزما نہ لے۔ توجہ کریں۔ چوتھے دن کہا، عقیل نے کہا میں کہوں گا تو تمہیں یقین نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ میں کہوں گا تو تمہیں، سن رہے ہیں تو میں پڑھوں نہ بند کر دوں؟ بھائی مجھے تھوپنا نہیں آنا ہے، اگر آپ کو سننا ہے تو بولیں۔ اور میں نے علماء سے پہلے ہی معذرت کر لی ہے، جملے کہہ کے تمام کر دینا ہے بات کو۔ عقیل نے کیا کہا؟ کہوں گا تو یقین نہیں آئے گا۔ کہہ دیجئے کہ میں اپنے بھائی علی کا رشتہ تمہاری بیٹی سے لے کے آیا ہوں۔ حزام نے کہا آپ نے کیا کہا؟ عشق دیکھیں آپ، کوئی معمولی گھر میں نہیں گئے تھے۔ خاندان قبیلہ بنی ہاشم کے بعد سب سے عرب میں قبیلہ جس کی دھمک پورے عرب میں تھی، اس کا سردار ہے حزام، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا کہا آپ نے؟ عقیل آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا میں اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کا رشتہ، کیا تم نام نہیں لیا ہے؟ کیا تم میرے مولا کا؟ میں چاہتا تھا کہ مولا کے اوپر کچھ آپ سے سامنے بات کہہ جاؤں، علماء سے پھر سے میں معذرت چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ بس یہی جملہ ہے، کر سجدے میں گرے اور جملہ کہا اے اللہ شکر تیرا اس بات پر ہے کہ جو تیرے گھر میں آیا اس کا رشتہ میرے گھر آیا۔ جی ہیں، یہ عشق ہے، یہ عشق علی ہے۔ ہمارے ہاں اگر لڑکیوں سے پوچھا جائے آج کی، بڑی معذرت کے ساتھ، ایڈوانس زمانہ ہے ٹھیک ہے، شریعت اجازت دیتی ہے پوچھنے کی، تربیت ایسی ہے کہ 50 سوال پوچھوں گا ضرور۔ مسلم نے عقیل نے کہا کہ آپ جناب عقیل نے کہا کہ آپ پوچھیں، جناب عقیل نے کہا کہ آپ پوچھیں ضرور۔ گئے، حیا کا خانوادہ ہے، بیوی سے کہوں گا، نزاکت کے جملے سن لیجئے گا۔ بڑے بڑے عام سے بہترین خطیب بیٹھے ہیں، سارے علماء بیٹھے، میں تو چھوٹا موٹا طالب علم ہوں۔ توجہ کریں گے، نزاکت کا جملہ ہے یہ، شریف خاندان کہتے کس کو ہیں؟ جناب حزام نے اپنی بیوی سے کہا کہ علی کا رشتہ آیا میری بیٹی سے، خوش ہو گئیں۔ کیا کرنے کا؟ میں نہیں پوچھ سکتا، تم پوچھ لو۔ یہاں پہ ملتا ہے کہ حزام کی بیوی نے پردہ ڈالا تاکہ حیا کی پیکر کو جواب دینے میں شرم نہ آئے۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ اور پوچھا، جنہیں ام البنین کہتے ہیں نا، ان کا جواب سنیے۔ کہا کہ ماں نے پوچھا کہ بیٹی تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے گھر میں 3 دن سے کوئی مہمان آیا ہے؟ اب جو جملہ لے گیا اس کی سماعت کو سلام ہے۔ بی بی نے کہا ہم شریف خانوادے کی لڑکیاں یہ نہیں جانتے کہ مہمان کون آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا کیا بات ہے مادر گرامی؟ کہا تمہارا رشتہ علی بن ابی طالب سے آیا ہے۔ کچھ نہیں بولی، خاموش رہی۔ کہا لیکن یہ بات یاد رکھو کہ علی کی پہلی شادی نہیں ہے، ایسے نہیں خدا نے عباس دیا ہے۔ جملہ تو سنیا پلٹ کے، کہا علی کا رشتہ آیا ہے، علی کی پہلی شادی نہیں ہے۔
بس ایک جملہ کہا، ماں علی تو ہے۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر۔ تو جن عورتوں کے دل میں عشق علی ہوتا ہے، عشق حسین ہوتا ہے، ان کے بچے معاشرے کے لیے بڑے نامور و بڑے عزت دار ہوتے ہیں۔ آئیے محمد ابراہیم کلباسی کا ایک بڑا عجیب سا جملہ سنا دوں۔ مولا تشریف لائے، کیا بات کہی ہے، میں کیسے کہوں، بہرحال علماء ہوتے ہیں، تھوڑا سا پریشر تو ہوتا ہے آپ لوگوں کا۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں جب بچہ آتا ہے تو اذان دی جاتی ہے، اقامت دی جاتی ہے۔ اب ان کے جملے سن لیں، یہ خطابت کے جملے انہوں نے جو لکھے ہیں، یہ کوئی روایت نہیں ہے، ان کی بات ہے۔ کہنے لگے یہ بالکل شریعت کی پابندی ہوئی ہوگی، حضرت علی نے اذان بھی دیا ہوگا اور اقامت بھی دیا ہوگا۔ وہ کیسے لکھ رہے ہیں؟ لکھتے ہیں کہ امیر ولایت بیٹے کے کان میں اذان ولایت دے رہا ہے۔ بھائی بولیں عزیزو، امیر ولایت بیٹے کے کان میں ولایت کی اذان اور اقامت دے رہا ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ اذان اور اقامت کے بعد نماز ہوتی ہے، تو لکھا کہ صلی صلاۃ مودت الحسین، اقامت کے بعد عباس نے حسین کی مودت کی نماز پڑھی۔ وصام عشق الحسین، اور عشق حسین کا روزہ رکھا۔ ہائے ہائے، علی کے ولایت کی مودت حسین کی نماز پڑھی۔ علماء ہیں تائید کریں گے، صام عشق حسین، عشق حسین کا روزہ رکھا۔ اور روزے کے لیے رسول اللہ کہتے ہیں کہ روزے دار کی ہر سانس تسبیح ہے، روزے دار کی نوم عبادت ہے۔ گویا عباس، چونکہ بچہ جب ہوتا ہے تو سو رہا ہوتا ہے، سو رہے ہیں تو حوصلے سے بات کرتا ہوں، اس لیے کہ انہی اماموں کی دعاؤں سے میری نظامت نے میوں چلنا شروع کیا تھا لکھنؤ میں، اور اس کے بعد نجف اور کربلا اور مشہد اور قم تک میں آیا۔ اس لیے میں بڑے اطمینان سے یہاں نظامت کرتا ہوں اپنے علماء کے بیچ میں۔ انہی کی دعاؤں کے صدقے میں میری نظامت پروان چڑھی ہے۔ اس لیے عرض کروں کہ حضرت عقیل سے مولا نے کہا تھا ایک لال چاہیے۔ عقیل وہ جو ماہر الانصاب تھے، میدان جنگ میں جملہ کہہ رہا ہوں، علماء تو داد دیں گے ہی، اب یہ اس میں عوام کی بات ہے کہ زیارت میں کتنی حاضری آپ کی موجود ہے۔ جملہ میں اپنے اعتماد سے دے رہا ہوں۔ حضرت عباس کے لیے عقیل کو بھیجا جو ماہر الانصاب تھے، جو میدان جنگ میں بھاگنے والوں کے قدموں کی نشانات کی لکیروں کو دیکھ کے بتاتے تھے یہ ددیحال کی وجہ سے بھاگا ہے یا ننیحال کی وجہ سے بھاگا ہے۔ اب ایک جملہ امام حسین نے اسی عقیل کے بیٹے حضرت مسلم ابن عقیل کو، جس کو وراثت میں نسب شناسی ملی تھی، کوفے بھیجا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوفے کے 18,000 خط نہیں پڑھنے تھے، 18,000 شجرے پڑھنے تھے۔ ہائے 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 ہائے، اپنے اپنے ملکوں میں جا کے سوچئے گا، تب دعا دیجئے گا۔ مولا نے قبول کر لیا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، صلی اللہ محمد و آل۔ اب ایک جملہ مولا نے یہ نہیں کہا بہادر خاتون چاہیے، بلکہ کہا بہادر خاندان چاہیے۔ بہادر خاتون کا معیار اور ہے، بہادر، میری مائیں بیٹھی ہیں، بہادر خاندان کا معیار اور ہے۔ جملہ پورا کروں، جن خاندانوں کے مرد بہادر نہیں آتے ہوتے، ان کی بیٹیاں میدان میں نکل آتی ہیں۔ جن خاندانوں کے مرد بہادر نہیں ہوتے، ان خاندانوں کی بیٹیاں میدان میں نکل آتی ہیں۔ اب ایک جملہ اردو کا کہہ رہا ہوں، لکھنؤ تجھے کربلا معلیٰ میں لے کے آنا چاہتا ہوں۔ اے امت الزہرا، بہو بیگم، ہماری مائیں آپ پہ قربان، آپ زہرا کی کنیزوں کی کنیز ہیں۔ آپ نے نہر آصفیہ کربلا میں جاری کی اور فرات سے یہاں تک لے کے آئیں۔ یہ لکھنؤ سے کربلا کا رشتہ ہے۔ اب ایک جملہ اس لکھنؤ کے حوالے سے،
مرد کے لیے ضروری ہے کہ بہادر ہو، عورت کے لیے ضروری ہے کہ بیش بہادر ہو۔ در نجف کے بیچ میں نے اپنا یہ موتی رکھ دیا۔ بہادر میدان چھوڑ کے غار میں بھاگے تو بہادر نہیں رہتا، در پردے سے باہر نکل آئے تو بیش بہادر نہیں رہتا۔ بس جملہ مکمل کر رہا ہوں۔ آئیے وہ خاتون، 4 جملے آپ نے سنائے، سرکار خویلدی کا اگلا جملہ کہ حضرت عباس اس کے بعد سے جب بھی شہزادی زینب مولا حسین کے سامنے ہوتا تھا تو اپنا ماتھا زمین پر رگڑتے تھے، ماتھے سے سرخ سمندر جیسے ابل آئے گا، یہ حسن کا دریا تھا جو موجزن ہوتا تھا۔ ماتھا اٹھاتے تھے تو دایاں رخسارہ زمین پر رگڑتے تھے، دایاں رخسارہ اٹھاتے تھے تو بایاں رخسارہ زمین پہ رگڑتے تھے۔ اگلا جملہ، سجدہ شکر کی جتنی ممکنہ حالتیں ہیں وہ سب عباس ادا کرتے تھے زینب اور حسین کے سامنے۔ اگلا جملہ خویلدی کا ہے، عربی کا بڑا رائٹر ہے، وَهَذَا تَعْلِيمُ أُمُّهُ أُمُّ الْبَنِينَ۔ سلام ہو اس فاطمہ کلابیہ پہ جس کے باپ کا نام حزام، ان کے باپ کا نام خالد، ان کے باپ کا نام ربیعہ، ان کی ماں کا نام لیلا، ان کی ماں کا نام مشہد۔ میں حضرت عباس کا ننیحال پڑھ رہا ہوں، آپ صلوات نہیں پڑھتے؟ اور ہم جیسے کمی ہماری اوقات کیا جو حضرت عباس کا ددیحال پڑھیں، ہم تو ننیحال ہی پڑھ سکتے ہیں۔ ددیحال پڑھنے کے لیے تو قرآن کا سورہ دہر چاہیے۔ بس خط، مگر وعدہ کیا تھا ایک بیت، ایک قطع، ایک بند، اس سے زیادہ نہیں، ایک بیت خالی اپنے نام سے شروع کر رہا ہوں۔ سلام کرتا ہوں ان شعراء کو کہ جن کے بعد ہم لوگ یہ نام لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ حضرت نیر سرسوی کے 2 مصرے پیش کر رہا ہوں، ذرا یہ بھی سن لیجئے، آپ دعا کا انداز دیکھیں۔ اور اگلا میرا شاعر، میں چاہوں گا کہ جیسے علماء کی تقریریں ہوئیں ایسے ہی حوزے سے میرا ایک ایسا شاعر آئے تاکہ، اور یا تو تہذیب صاحب کو سنیں گے تو میں اپنے دوست اور کرم پر پڑھ رہا ہوں، خالی بیت پڑھ رہا ہوں۔ گلشن پڑھ رہا ہوں، خالی بیت پڑھ رہا ہوں۔ گلشن مگر 6 مصرے کا لفظ 2 مصروں میں چھمن بجانا چاہیے، ورنہ مجھے اگلے مصرے کے 6 مصرے پھر پڑھنے پڑیں گے اگلے بند کے۔ گلشن عصمت زہرا میں کھلے گا عباس۔ میری ماں اور بہنوں قربان ہو جاؤ۔ گلشن، کیا جنت ہے جس میں بیٹھے ہیں آپ؟ گلشن، یہاں تو جنتیں بھی بیٹھے، قسم خدا بھی دیکھیں۔ ارے عطا بھائی، وہ دیکھیں حضرت آدم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت نوح وہاں بیٹھے، حضرت ابراہیم وہاں بیٹھے، 1.25 لاکھ انبیاء بیٹھے ہوئے ہیں، بے شک آپ سوچئے کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ گلشن عصمت زہرا میں کھلے گا عباس، مصرع پڑھ رہا ہوں۔ گلشن عصمت زہرا میں کھلے گا عباس، مانگنے والا علی ہو تو ملے گا عباس۔ حیدر 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 حیدر۔ جناب سلطان کلکتوی صاحب، سلطان کلکتوی صاحب ہم تھے تو ابھی، ارے تو میرے پاس حوزہ علمیہ نجف سے نظامت کا ماحول 2 مصروں میں بنانا بڑا کلیجہ چاہیے، قسم خدا کے اس ماحول کو لانے کے لیے 2 بند پڑھے جاتے ہیں۔ ہاں، حجت الاسلام والمسلمین، پیاری آواز، پیارا الفاظ، پیارا لہجہ، پیارا انداز، قسم خدا کی۔ امامے میں ترنم کو اگر آپ دیکھیے، ترنم کے جتنے شرعی جواز لہن کے اتار چڑھاؤ کے، اس لیے کہ سرکار شمیم الملت غیر شرعی انداز میں لہن کی اجازت کبھی انہوں نے نہیں دی ہے۔ تو ایک صاحب ماما سے میں گزارش کروں گا کہ جتنے بھی ترنم کے شرعی جواز ممکن ہیں ان سب کا مکمل صرف کرنے والا ایسا ماما جناب حجت الاسلام والمسلمین سید علی محمد ان نجفی سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں۔ نعرہ حیدری۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ایک قطع حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ فکر کی پرواز سے اونچا ہے سر عباس کا، اونچا ہے سر عباس کا، فکر کی پرواز سے اونچا ہے سر عباس کا، اونچا ہے سر عباس کا، تم بھلا سمجھو گے کیا علم و ہنر عباس کا، علم و ہنر عباس کا، تم بھلا سمجھو گے کیا علم و ہنر عباس کا، علم و ہنر عباس کا۔ تو شام کوفہ اور کربل، شام کوفہ اور کربل ہے انہی کی ملکیات، ہے ادھر زینب کا قبضہ اور ادھر عباس کا، اور ادھر عباس کا۔ شام کوفہ اور کربل ہے انہی کی ملکیات، ہے ادھر زینب کا قبضہ اور ادھر عباس کا، اور ادھر عباس کا۔ ایک مطلب اور چند اشعار اور حاضر کرتا ہوں بہت جلدی۔ ریحان صاحب کے فرزند بیٹھے ہوئے ہیں، انہی کا کلام میں نے سوچا کہ میں پڑھوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ ابھی میں نے بالکل دیکھا ہے، ملاحظہ فرمائے، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کا۔ صورت شیر خدا جا ہو، حش حوائج کے معانی مجھ پر، جب کھلے باب حوائج کے معنی مجھ پر، تب میں سمجھا۔ ایک سوال ہے، وہ جو لاکھوں تھے وہ جیتے کہ 72 جیتے، وہ جو لاکھوں تھے وہ جیتے کہ 72 جیتے، کس کا ہے مرتبہ، کس کا زیادہ ہوا کم، کس کا ہے منقبت، لکھ چکا ریحان تو حیران ہوا، منقبت لکھ چکا ریحان تو حیران ہوا، کس نے قرطاس دیا اور یہ قلم کس کا ہے، کس نے قرطاس دیا اور یہ قلم کس کا ہے۔ بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء کرام تھوڑا سا مجھے کچھ جملوں کی اجازت دیجیے گا تاکہ نظامت ہوتی رہے، اگر اجازت دیں بھائی ناراض نہ ہوئے گا۔ دیکھیں جشن ہے، دیکھیں یہ واقعی بین الاقوامی جشن میں محفل ہو اور اماموں کی سرپرستی اور ان کا احترام ہم نہ کریں۔ چندن بھائی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، آپ سارے علماء کو، اماموں کو، سب کو یہاں آگے کی طرف لے کے آ جائیں، جتنی دیر بھی بیٹھے ان کا احترام، قومیں اپنے علماء سے پہچانی جاتی ہیں، اس لیے واجب ہے یہ تشریف لے آئیں بھائی تمام علماء۔ ہاں جی تشریف لیں، آئیے چندن کیا آپ امامہ رکھ لیں گے تبھی آگے آئیں گے؟ چندن جب امامہ رکھ لیں گے تبھی آگے آئیں گے۔ ارے بھائی میں اسے کنٹوپ کہتا ہوں، امامہ نہیں کہتا۔ آئیے جشن ہے، تھوڑا سا چندن بھائی معاف کیجئے گا، تھوڑا سا یہ ہوتا رہے، اور میں وقت بالکل نہیں لوں گا۔ دیکھیے میں نے کہا ایک شعر شرر صاحب یا 2 شعر خطے کی شکل میں یا ایک بند، اس سے زیادہ اگر پڑھوں تو گنہگار ہوں، اس لیے کہ تمام شعراء کو موقع ملنا ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں تک ہو گیا، میں ایک اور امامے کی طرف چلوں گا،
जो मुझे लग रहा है 2-3-4 बरस से अब वो इंडिया जा चुके हैं नजफ़ अशरफ से, लेकिन वहाँ तशरीफ़ ले आए। देखिए कई बात है, मौला की खाक ही है, लेकिन जहाँ आपने नमक खाया हो वो वहाँ पे आने के बाद जो लुत्फ़ मिलता है अपने उन लोगों में बैठ के, हम भी जब कभी कभी मदरसों में बैठ जाते हैं वो सुकून मिलता है कसम खुदा की कि इसी की वजह से हमारी दाल रोटी चल रही है। तो ये इतराफ़ करते रहना चाहिए। देखिए मैं दाल गलाना और है, दाल रोटी चलाना और है। देखिए अब मैं सिलसिला में पेश कर रहा हूँ ये बातें, कई माने हैं इन लफ्ज़ों के, समझिए जो लोग ये भूल जाते हैं वो फिर गलत ट्रैक पे चले जाते हैं, फिर मामला बिगड़ जाता है। खाली नमक का एहसास अगर बाकी रहे तो आप इधर उधर नहीं जाएंगे। खाली नमक का एहसास, इसलिए कि नमक के और अली की अदद बराबर हैं। देखिए मैं बात अर्ज कर रहा हूँ, रेहान भाई को मैं भी शामिल करना चाहूँगा। मासूम तुम बहुत छोटे थे, मैं तुम्हें गोद में लेता था जब रेहान भाई ने पहले बुलाया था, और अब जब मैं रेहान भाई की ताज़ियत के लिए गया तो मासूम के बेटे को मैंने गोद में लिया। कितनी तेज़ी से ये नस्लें बढ़ती हैं। मैं सिलसिला पेश कर रहा हूँ तूर पर रेहान भाई का अपना एक लहजा है, मूड के आदमी हैं, और यहाँ मैं इसलिए भी ज़ेर सरकार सबसे ज़्यादा नवे पूरी उर्दू दुनिया में रेहान आज़मी ने कहे, और जिसको इमाम हुसैन पे नौहे के लिए मुंतखब किया गया हज़रत अब्बास के जश्न में, उसी को मुस्कुराने का भी हक़ है। तूर पर सुनिए साहब सरकार, तूर पर आपको मूसा न खजालत होती। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना करम अली हैदरी साहब क़िबला तशरीफ़ ला रहे हैं, मैं उनका इस्तक़बाल करता हूँ। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। बड़ी खिदमात हैं आपके हरम में मौला अब्बास के यहाँ भी। तूर पर आपको मूसा न खजालत होती, तूर पर आपको मूसा न खजालत होती। अब जरा से ये कराची का लहजा देखिए, इसमें लखनऊ का लहजा नहीं है, कराची का लहजा है इस मिसरे में। तूर पर आपको मूसा न खजालत होती, ये कहो याद न था हजरत अब्बास का नाम। ये लहजा है। तूर पर आपको मूसा न खजालत होती, ये कहो याद न था हजरत अब्बास का नाम। मेरी लुकनत ने सिखाए अदब आदाब मुझे, मेरी लुकनत ने सिखाए अदब आदाब मुझे, मैंने रुक के लिया हजरत अब्बास का नाम। मेरी लुकनत ने सिखाए अदब आदाब मुझे, मैंने रुक के लिया हजरत अब्बास का नाम। ये अब मैं अपने दोस्त को बुलाने चाहूँगा। मैं सुल्तानदारी में पढ़ता था और ये जामे तबलीग में आलिम साहब के मदरसे में पढ़ते थे। ये हम लोगों के यहाँ लखनऊ में दूसरा कहा जाता है, आलिम साहब का मदरसा कहा जाता है, सुल्ताना मदारिस कहा जाता है। ये लखनऊ वाले जो कहते हैं, मगर वो एक लुत्फ़ है, एक ज़बान है, एक कैफियत है। अब लखनऊ वालों को क्या कहा जाए, सरकार लखनऊ वालों ने ज़बान बनाई भी और जितनी बिगाड़ी है किसी और ने बिगाड़ कसम खुदा की। आज 20 साल पहले का अपना जुमला कहने का जी चाह रहा है। लखनऊ वालों सुनो, तख्त सही है, तख्त गलत, सख्त सही है, सख्त गलत, दरवाज़ा सही है, दरवाज़ा गलत, रिक्शा सही है, रिक्शा गलत, वक्त सही है, वक्त गलत, अरे उम्र सही है। ये आप देखिए, ये ज़बान का मामला है। हम ज़बान के तालिब इल्म हैं और ज़बान ही खाते पीते हैं। और यासूब साहब कहते हैं कि उर्दू जो है वो लखनऊ से निकल के ज़बान जो है वो जलालपुर चली गई, फिर लखनऊ वाले इनको दौड़ाते हैं, तब मुझे जब दौड़ाते हैं मैं इनकी पनाह में चला जाता हूँ, लेकिन जब यासूब भाई दौड़ाते हैं तो ये उन्हें दौड़ा लेते हैं। अल्लाह ने इनको वो ताकत दी है, तो ये इनकी मोहब्बतें हैं। अब मैं ज़बान की बात बताऊँ कसम खुदा की, मैं जिसको बुलाने जा रहा हूँ ना, ए अकबर, हाँ ये अकबर, अब ये तो समझ गया था, इसके साथ एक लड़का और था पता नहीं कौन, जब वो दिलशाद कबीर साहब का बेटा है वो, आप देखिए मेरे पास भी प्रचार के कितने अच्छे तरीके हैं, तो वो हाँ अब सुनिए, वो जो बस दिलशाद साहब है ना मौजूद, हाँ मौजूद है। दिलशाद साहब को जब मैं यूं चूमने चाटने लगा, वो साहब और ये वो साहब, सीना ऊना दोस्ती सब, तो उसने पूछा ये कौन साहब है? मैंने कहा दिलशाद, तो वो अंग्रेजी का अमेरिका का लड़का था शफीक भाई, वो अमेरिका। उसने पूछा व्हाट इज मीन्स दिलशाद के माने क्या होते हैं? तो मैंने कहा ये जो दिल है ना, जब गार्डन हो जाए तो उसे दिलशाद कहते हैं।
میں گزارش کروں گا شاعر اہل بیت، ذاکر اہل بیت، عالم دین، حجت الاسلام والمسلم، ہے نا. اب بچے تو کیا سمجھیں گے جو امریکہ لندن سے آئے ہیں. اب وہ دلشاد کے معنی پوچھ رہے تو میں دل وہ سمجھ رہا تھا، شاد نہیں سمجھ پا رہا تھا. تو میں نے کہا دل جب گارڈن ہو جائے تو اسے دلشاد کہتے ہیں. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کی جانب سے اور اپنی جانب سے اپنے وقت کے امام زمانہ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. خوشنودی صلاۃ و سلام، بلند ترین صلوات میسم نے بتلایا لہجہ نیزہ کیسے ہوتا ہے. میسم نے بتلایا لہجہ نیزہ کیسے ہوتا ہے. دروں میں ذکر علی کا چرچا کیسے ہوتا ہے. درباروں میں ذکر علی کا چرچا کیسے ہوتا ہے. بطور خاص شعر نظر کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں گے. کرب و بلا کہتے ہیں جسے کہ آگ کا دریا ہے موسیٰ. ملاحظہ فرمائیں گے. کرب و بلا کہتے ہیں جسے کہ آگ کا دریا ہے موسیٰ. کرب و بلا کہتے ہیں جسے کہ آگ کا دریا ہے موسیٰ. کرب و بلا کہتے ہیں جسے کہ آگ کا دریا ہے موسیٰ. اس میں فقط زینب کو پتا ہے رستہ کیسے ہوتا ہے. اس میں فقط زینب کو پتا ہے رستہ کیسے ہوتا ہے. کرب و بلا کہتے ہیں جسے کہ آگ کا دریا ہے موسیٰ. اس میں فقط زینب کو پتا ہے رستہ کیسے ہوتا ہے. درباروں میں ذکر علی کا چرچا کیسے ہوتا ہے. اہل حرم کو آنے دو بس شام کی سرحد کے اندر. اہل حرم کو آنے دو بس شام کی سرحد کے اندر. اہل حرم کو آنے دو بس شام کی سرحد کے اندر. شام کا حاکم خود دیکھے گا قبضہ کیسے ہوتا. خود دیکھے گا قبضہ کیسے ہوتا ہے. آخری شعر پڑھ رہا ہوں حضرات، ملاحظہ فرمائیں اس سلسلے کا. تیغوں سے نیز خنجر مقتل میں سبھی حیران رہے. تیغوں
سے نیز خنجر مقتل میں سبھی حیران رہے، تیغوں سے نیز خنجر مقتل میں سبھی حیران رہے، تیغوں سے نیز خنجر مقتل میں سبھی حیران رہے۔ ایک سلوات بھیجیں بآباد بلند محمد۔ اہل حرم کو آنے دو بس شام کی سرحد کے اندر، شام کا حاکم خود دیکھے گا قبضہ کیسے ہوتا ہے، شام کا حاکم خود دیکھے گا قبضہ کیسے ہوتا ہے، تیغوں سے نیز خنجر مقتل میں سبھی حیران رہے۔ قبلہ تیغوں سے نیز خنجر مقتل میں سبھی حیران رہے، اتنے ستم کے بعد بھی آخری سجدہ کیسے ہوتا، تیغ سے نیز خنجر مقتل میں سبھی حیران رہے، تیغ سے نیز خنجر مقتل میں سبھی حیران رہے، اتنے ستم کے بعد بھی آخری سجدہ کیسے ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ حضرات، چونکہ بہرحال یہ ہماری خوش نصیبی ہے اور باب الحوائج کی بارگاہ ہے، میں مسدس کے 2 سے 3 بند پیش کرتا ہوں اور بزرگوں سے دعا چاہتا ہوں۔ ملاحظہ فرما لیں حضرات بطور نیر بھائی۔ میرا عباس غازی عباس، میرا عباس غازی عباس، مانیے رفعت ایثار و وفا ہے عباس، جذبہ و حوصلہ شیر خدا ہے عباس، روح احساس رسول دو سرا ہے عباس، یعنی اللہ کے مقصد کی بقا ہے عباس، راستہ رہبر راستہ رہبر اسلام کا رکن نہ دیا، کٹ گئے ہاتھ علم دین کا جھکنے نہ دیا۔ بہت شکریہ حضرات۔ میرا غازی عباس، بہت شکریہ حضرات۔ پرچم لشکر اسلام کو کھولے عباس،
نہر کی سمت بڑھے عزم کو تولے عباس، ظلم بولا کہ نہ انگلی بھی بھگولے عباس، یہ صدا سن کے ستم گاروں سے بولے عباس، اذن گر دے دے اذن گر دے دے شہ کرب و بلائی، مجھ کو چومنے آئے گی دریا کی ترائی، مجھ کو یا عباس یا میرا عباس غازی عباس، بہت خوبصورت بند پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں بطور خاص۔ اذن شہ دریا کو اٹھا کر لاؤں، بطور خاص۔ اذن شہ پاؤں تو دریا کو اٹھا کر لاؤں، حاکم شام کو میں شام سے جا کر لاؤں، تیغ کی پیاس ابھی خون سے بجھا کر لاؤں، تشنگی نہر کے اندر سے بچا کر لاؤں، تشنگی نہر کے اندر سے بچا کر لاؤں، اذن شہ پاؤں تو دریا کو اٹھا کر لاؤں، حاکم شام کو میں شام سے جا کر لاؤں، تشنگی تیغ کی پیاس ابھی خون سے بجھا کر لاؤں، تشنگی نہر کے اندر سے بچا کر لاؤ، ہو اشارہ تو ہو اشارہ تو ابھی مشک یہی بھر جائے، عرش کو چھوڑ کے کوثر بھی زمین پر، اذن شہ پاؤں تو اذن شہ پاؤں تو دریا کو اٹھا کر لاؤں، حاکم شام کو میں شام سے جا کر لاؤں، تیغ کی پیاس ابھی خون سے بجھا کر لاؤں، تشنگی نہر کے اندر سے بچا کر لاؤں، ہو اشارہ تو ہو اشارہ تو ابھی مشک یہی بھر جائے، عرش کو چھوڑ کے کوثر بھی زمین پر آئے، میرا غازی عباس، دامن دہر میں ملتا نہیں جرار ایسا، دامن دہر میں ملتا نہیں جرار ایسا، نہ علمدار نہ غازی نہ فداکار ایسا، چشم غیرت نے نہ دیکھا کوئی خوددار ایسا، خود وفا ناز کرے جس پہ وفادار ایسا، پھینک دے آب خنک، پھینک دے آب خنک،
بہت شکریہ، بہت شکریہ حضرات. میرا عباس، غازی عباس، میرا عباس، غازی عباس، میرا عباس، غازی عباس. حضرات بس آخر کے دو بند بزبان ممدو مولا عباس ملاحظہ فرما لیں. میں جو اعجاز دکھاؤں تو یہ نقشہ بدلے، میں جو اعجاز دکھاؤں تو یہ نقشہ بدلے. عرش پہ فصل اگے، فرش پہ سورج نکلے. میں جو اعجاز دکھاؤں تو یہ نقشہ بدلے. عرش پہ فصل اگے، فرش پہ سورج نکلے. نہر سے گرد اڑے، سنگ سے چشمہ پھوٹے. آگ پانی میں لگے، آگ سے پانی نکلے. گھور کے دیکھوں تو تم سب پہ ممات آ جائے. میرے ٹوٹے ہوئے نیزے پہ فرات آ. میرا عباس، غازی عباس، میں جو اعجاز دکھاؤں تو یہ نقشہ بدلے. عرش پہ فصل اگے، فرش پہ سورج نکلے. نہر سے گرد اڑے، سنگ سے چشمہ پھوٹے. آگ پانی میں لگے، آگ سے پانی نکلے. گھور کے دیکھوں تو گھور کے دیکھوں تو تم سب پہ ممات آ جائے. میرے ٹوٹے ہوئے نیزے پہ فرات آ جائے. میرا عباس، غازی عباس. بہت شکریہ حضرات، بہت بہت شکریہ. میں آخری بند پیش کر رہا ہوں. پورے مقتل کو ایک انگلی پہ نچا سکتا ہوں. پورے مقتل کو ایک انگلی پہ نچا سکتا ہوں. تم جو مر جاؤ تو ٹھوکر سے جلا سکتا ہوں. تم کو ابرو کے اشارے سے بھگا سکتا ہوں. آگ بہتے ہوئے پانی میں لگا سکتا ہوں. ہاتھ کٹنے پہ بھی میں چلی جاتی ہے، میں چلی جاتی ہے. جب مدرسہ بولتا ہے تو دنیا کو ہارٹ فیل ہو جاتا ہے. ارے سپر پاور کو برین ہیمریج ہو جاتا ہے.
یہ ہے مدرسے کی شان. آئیے, یہی میدان ہے, یہی ریگستان ہے, یہی فرات کا کنارہ ہے, یہی نشیب تھا, یہی وادیاں تھیں, یہی صحرا تھا, یہی ببول تھے, یہی دھوپ تھی, یہی چھاؤں تھی, یہی غازی عباس تھے. غازی عباس کے اشل سے, ہائے ہائے غازی کے اشل کا ایک غلام یہاں بیٹھا ہوا ہے چمن بھائی, غازی عباس کے اشل کے قدموں سے نکلی ہوئی چنگاریاں والعادیات ذبحن پڑ رہی تھیں. آسمان کی بجلیاں فل موریات قدحن کی تلاوت کر رہی تھی, اور سورج کی شعائیں چنگاریوں سے ایک دوسرے کو قینچی کی طرح سے کاٹتی ہوئی یومن عبوسن قمطریرہ کی صدائیں بلند کر رہی تھیں, اور زمین لکنت کی حالت میں کہہ رہی تھی اذا زلزلت الارض زلزالہا. اور ایسے میں علامہ قمر جلالوی کہہ رہے تھے آتش کے لفظ و معانی میں آگ لگ جائے. آتش کے لفظوں, یہ وہ قطع نکال کے لا رہا ہوں جو علامہ قمر جلالوی کے کسی مجموعے میں چھپا نہیں ہے. ان کے وہ پرچے جو غربت کے سونے چاندی سے افضل بن کے ان کے لیے شفاعت کا سامان اور نجات کا پروانہ بنے. میں اس زمانے کے پرچوں سے یہ مصرے نکال کے لا رہا ہوں, امانت کو امانت کے حوالے سے امانت تک پہنچا رہا ہوں. آتش کے لفظ و معانی میں آگ لگ جائے, جلے کنارے روانی میں آگ لگ جائے. آتش کے لفظ و معانی میں آگ لگ جائے, جلے کنارے روانی میں آگ لگ جائے. جلال ایسا ہے عباس کا کہ دریا میں گرے پسینہ تو پانی میں آگ لگ جائے. حیدر حیدر جلال ایسا ہے, جلال ایسا ہے. یہ قمر جلالوی کہہ سکتے ہیں, یہ سب اساتذہ. جلال ایسا ہے. ایک آدھ رکیے بھائی, دو ہو, ہر انسان اپنے قیمتی ہیرے اپنے گدڑی میں بھی چھپا کے رکھتا ہے. تو میں کیسے یہ تابڑ توڑ سب خرچ کر دوں گا تو انڈیا واپس کیسے جاؤں گا. جلال کیسا ہے, جلال ایسا ہے عباس کا کہ دریا میں گرے پسینہ تو پانی میں آگ لگ جائے. آئیے حضرات, ایک ایسا شاعر جو میں پھر اسی سلسلے سے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اب وہ ہندوستان سے آیا ہے اور سالار کارواں بن کے آیا ہے. جناب محفوظ صاحب آپ کی حفاظت میں, ہم سب غازی کی حفاظت میں. میں گزارش کروں گا جناب محفوظ سلطان پوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. دیکھیں موجود ہیں, ادھر موجود ہیں. نعرہ حیدری. حاضرین محفل السلام علیکم. آپ سب کو اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں الرحمان ٹور اینڈ ٹریولز کے آرگنائزر مولانا عطا حیدر صاحب قبلہ. ایک مطلع چند اشعار پیش کرتا ہوں جلدی جلدی. نیئر بھائی ایک صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. مطلع حاضر کرتا ہوں حضور. دل بندے تاج دارے حرم کربلا میں ہیں. دل بندے تاج دارے حرم کربلا میں ہیں. دل بندے تاج دارے
علم کر بلا میں ہے کنبے کے ساتھ شاہ کربلا میں ہے کنبے کے ساتھ شاہ کربلا میں ہے کیوں عرش سے نہ آئے فرشتے طواف کو کیوں عرش سے نہ آئے فرشتے طواف کو کیوں عرش سے نہ آئے فرشتے طواف کو جنت کے مالکوں کے قدم کربلا میں ہے جنت کے مالکوں کے قدم کربلا میں ہے اور یہ شعر آپ سب کی جانب سے شعر پیش کرتا ہوں بطور خاص آؤ مراد مانگ لو باب المراد سے آؤ مراد مانگ لو باب المراد سے آؤ مراد مانگ لو باب المراد سے قسمت ہے آسمان پہ ہم کربلا میں ہیں قسمت ہے آسمان پہ ہم کربلا میں ہیں آؤ مراد مانگ لو باب المراد سے قسمت ہے آسمان پہ ہم کربلا میں ہیں قسمت ہے آسمان پہ ہم کربلا میں ہیں ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر ایک مطلع اور دو تین شعر اور پیش کرتا ہوں بطور خاص واسطہ نہیں رکھتا جو حسین کے در سے واسطہ نہیں رکھتا جو حسین کے در سے واسطہ نہیں رکھتا جو حسین کے در سے جائے وہ جہنم میں بوئے خلد کو تر سے جائے وہ جہنم میں بوئے خلد کو تر سے ان سے ہم کو نفرت ہے عشق جو نہیں کرتے
کو نفرت ہے عشق جو نہیں کرتے 1-5-12 سے 14 سے 72 سے 1-5-12 سے 14 سے 72 سے جتنی کوششیں کر لیں اسرائیل و امریکہ جتنی کوششیں کر لیں اسرائیل و امریکہ پار پا نہیں سکتے ایک علی کے نوکر سے پار پا نہیں سکتے ایک علی کے نوکر سے ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر حضرات ایک مطلب چند اشعار اور جلدی جلدی پیش کرتا ہوں نیر بھائی ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر مدح خواں جب خدا حسین کا ہے مدح خواں جب خدا حسین کا ہے مدح خواں جب خدا حسین کا ہے سوچو کیا مرتبہ حسین کا ہے سوچو کیا مرتبہ حسین کا ہے مدح خواں جب خدا حسین کا ہے اور یہ بھی شعر خاص طور سے نظر کرتا ہوں بطور خاص قبلہ جس نے توڑا ہے خنجروں کا غرور جس نے توڑا ہے خنجروں کا غرور جس نے توڑا ہے خنجروں کا غرور صرف ایسا گلا حسین کا ہے صرف ایسا گلا حسین کا ہے مدح خواں جب خدا جس نے توڑا ہے خنجروں کا غرور صرف ایسا گلا حسین کا ہے صرف ایسا گلا حسین کا ہے مدح خواں جب خدا حسین کا ہے حر کو سینے سے ہیں لگائے ہوئے حر کو سینے سے ہیں لگائے ہوئے حر کو سینے سے ہیں لگائے ہوئے کس قدر دل بڑا حسین کا ہے کس قدر دل بڑا حسین کا ہے مدح خواں جب خدا حسین کا ہے اور یہ بھی شعر خاص طور سے نظر کرتا ہوں بطور خاص فرش جنت اسی کو کہتے ہیں فرش جنت اسی کو کہتے ہیں کیا کروں سامنا حسین کا ہے ظلم جب تھک گیا تو چیخ اٹھا کیا کروں
سامنا حسین کا ہے. میں نے کہا ایک شاعر کے لیے 2 یا 3 جملے اور 2 یا 1 شعر، بس اس سے زیادہ بڑی نظامت نہیں. نظامت جب مختصر ہوتی ہے تب معتبر ہوتی ہے، اور اس میں بھی فرمائشیں بھی کہ صاحب یہ والا پڑھ دیے تو میں ایک شاعر کے ساتھ وہی والا پڑھ دیتا ہوں. یہ تھوڑی کہ فرمائش سے پہلے 2 قطعے اور سنیے، یہ کبھی نہیں. اگر کوئی فرمائش ہے بھی تو وہی پڑھ دیجیے گا، یہ نہیں کہ صاحب فرمائش سے پہلے ایک کلام اور پیش کرتا ہوں. یہ تب دیکھیں، یہ نجف اور کربلا کے مولا کے لوگ ہیں. بس میں جس آواز کو آواز دینے جا رہا ہوں، قیامت ہے قسم خدا کی. میدان جنگ کی کرم بھائی سنیے، آپ نظامت کر رہا ہوں. میدان جنگ کی شمشیروں کے ٹکرانے سے جن چنگاریوں سے طوفان اٹھتے ہیں، وہ جب رجس کی آواز میں ڈھلتے ہیں تو رجس کے لوہے کو گلا کے جو آواز بنائی جاتی ہے، اس آواز کا نام کرار مولائی ہے. علی کے نام پہ درد لوری یار فرمائش ذہین کی ہے. علی کے نام پہ تکیہ کیا نہ کیا، عمل کیجئے گا. آخر فر تک دیکھ رہا ہوں میں قسم خدا کی. ڈر ہی لگتا ہے جو ذرا ادھر چلے جاتے ہیں، پھر ادھر چلے جاتے ہیں، پھر ادھر. باہر ہوا ایسی ہے کہ جو کم سے کم یہاں کے جانے والوں کو یہیں بھیجے گی. علی کے نام پہ تکیہ کیا نہ کیا، پھر ایسے شخص کا کیا ہے جیا نہ جیا. ابھی بھی وقت. ارے مولا کی زری کے پاس، آپ غازی عباس کی زری کے پاس بیٹھے ہیں، اب کہاں کون کچھ یاد آنا چاہیے، کچھ نہیں یاد آنا چاہیے. علی کے نام پہ تکیہ کیا نہ کیا، پھر ایسے شخص کا کیا ہے جیا نہ جیا. ابھی بھی وقت ہے مولائیوں میں آ جاؤ کہ پھر حیات نے موقع دیا نہ دیا. نعرہ حیدری. حجت الاسلام والمسلمین، حجت اللہن، غنچہ دہن شیریں سخن. اچھا بلکہ نہیں، یہ بھی بہت پرانا ہو گیا کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں. ارے پھول نہیں جھڑتے، چنگاریاں جھڑتی ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، تولا بھی ہے تبرہ بھی ہے. ہاں، کہیں اس آواز سے پھول جھڑتے ہیں اور کہیں چنگاریاں بھی جھڑتی ہیں. تو یہ بات ہے، تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. میں گزارش کروں گا علی جناب مولانا سید کرار مولائی صاحب سے وہ تشریف لے آئیں. اور دیکھیے میں نے کتنی جلدی ان کو آواز دے دی، قسم خدا کی. آئیے. بہرحال تبرے کے عنوان سے جو قبلہ نے بات کہی، تو یہ تو وہ شرف ہے کہ جس پہ میرے خیال سے تکلف کرنا بھی جرم ہے. الحمدللہ یہ اس بارگاہ میں الحمدللہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا بتائیں. ہم اس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ جس سے مہنگی زمین خزانہ قدرت میں بھی نہیں ہے. خزانہ قدرت میں بھی اتنی مہنگی زمین نہیں ہے. اور پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ الحمدللہ کروڑہ کروڑ شیعہ ہیں دنیا کے اندر. اللہ اہل بیت کے صدقے میں ہماری تعداد کو بڑھائے. ہاں، انہی میں سے جو کچھ لوگ ہیں جو ہزاروں کی تعداد میں شاید ہوں گے، اس میں ایک اس خاکسار کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ صدام ملعون کے زمانے میں اپنے بھائی چھمن کے توسل سے جو ہے وہ ہم اس ذریعہ مبارک کے پار شہزادے ابوالفضل العباس علمدار علیہ السلام کی اصل قبر مبارک تک گئے ہیں. اللہ اہل بیت کے صدقے میں سب کو توفیق عطا فرمائے. بلند آواز سے صلوات پڑھیں میرے آقا کی خدمت. قبلہ بھائی صاحب نیل بھائی. موت مجھ کو ڈرانے چلی ہے. مرزا محمد صاحب قبلہ. موت مجھ کو ڈرانے چلی ہے.
मौत मुझको डराने चली है, हम अगर उसमें हिम्मत नहीं है। मौत मुझको डराने चली है, हम अगर उसमें हिम्मत नहीं है। मैं तो मसरूफ ज़िक्र अली हूँ, मुझको मरने की फुर्सत नहीं। मैं तो यासूफ साहब क़िबला, मैं तो मसरूफ मौत मुझको डराने चली, गाजी का चेहरा बनाकर बोला दुनिया से ये रब अकबर। मेरे गाजी का चेहरा बना कर बोला दुनिया से ये रब बास है, बास है। अल्लाह हमारे नैयर भाई को सलामत रखे मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में। मैं तो अक्सर ये बात कहता हूँ कि वाक़ईन मदह आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का हक उसी को है कि जिसे अल्लाह ने शरह सद अता किया, वगरना कम से कम अगर तेरा ही वजह खुदा है, ये हदीस रसूल खुदा है। और से मुस्तफा हो कि वो मुर्तज़ा हो, या मुस्तफा हो मुस्तफा हो कि वो मुर्तज़ा हो वो हसनैन या फातिमा हो। एक भिखारी को मायूस करना इस घराने की आदत नहीं है। एक भिखारी को मायूस करना इस घराने की आदत नहीं है। क़िबला इजाज़त है दो शेर पढ़ दूं? आईने की जरूरत नहीं है, एक बार हाँ आईने की जरूरत नहीं है। मेरे गाजी का चेहरा बना, मेरे गाजी मेरे गाजी का चेहरा बना कर, मेरे गाजी का चेहरा बना कर बोला दुनिया से ये रब अकबर, बोला दुनिया से ये रब अकबर। आज के बाद मेरे अली को आईने की जरूरत नहीं है। आज के बाद मेरे अली को बगैर किसी तमहीद के, हाँ दो, चूँकि हम शहजादे अबुल फजल अब्बास के रोज़ा मुबारक में बैठे हुए हैं कि जिसकी तमन्ना करते करते ज़िंदगियां गुजर गई हैं लोगों की, लेकिन वो यहाँ तक नहीं पहुँच सके। ये तो शरफ़ की बात है
اور یہ بے شک یہ ایسا شرف ہے کہ جس کی ترجمانی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ اکبر۔ ہم اس سفر پہ ہیں جسے سفر عشق کہا جائے، اور یہ ایسا سفر ہے کہ جس کا ریزرویشن یہاں نہیں ہوتا وہاں ہوتا ہے۔ روایات کے احادیث کے مطابق جو ہے جس نے عالم ارواح میں حسین علیہ السلام کی صدائے استغاثہ پہ لبیک کہی ہے، کاتب تقدیر نے اسی کی قسمت میں زیارت کربلا لکھی ہے۔ تو یہ تو یوں بھی خوش ہو جایا کیجئے کہ میرے مولا الحمدللہ فَمَعَكُمْ مَعَكُمْ لَا مَعَ عَدُوِّكُمْ، اے میرے مولا ہم آپ کے ہیں، آپ کے ہیں، آپ کے دشمن کے نہیں ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے بلایا ہے، ہم آئے ہیں۔ کسی کے اندر دم نہیں ہے جب تک ان کی منشا نہ ہو یہاں قدم رکھ دے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کہکشاں مانگے اجالا روضہ عباس سے، کہکشاں مانگے اجالا روضہ عباس سے، کہکشاں مانگے اجالا روضہ عباس سے، نور بٹتا ہے، نور کا بٹتا ہے صدقہ روضہ عباس سے، اس لیے توجہ، اس لیے باب الحوائج ہے لقب عباس کا، بھیک لے جاتی ہے دنیا روضہ عباس سے، بھیک لے جاتی ہے دنیا روضہ عباس سے، حضرت بس آخری شعر ختم بات، روضہ توجہ، روضہ یہ عقیدے کا شعر کہہ رہا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، توجہ، روضہ شبیر پر بس اس کا آنا ہے قبول، روضہ شبیر پر بس اس کا آنا ہے قبول، جس کو مل جائے اجازہ روضہ عباس سے، جس کو مل جائے اجازہ روضہ عباس سے۔ بہت آج اس طالب علم کی نظامت بہت مطمئن ہے کہ ہر شاعر اپنا جوہر صرف پیش کر رہا ہے، دو کلام سے اور دو تین شعر آپ دیکھیں جو جوہر کلام ہے، اور مجھے لگ رہا ہے مقطع محفل تک یہ لحاظ رکھا جائے گا۔ اور دیکھے رہے ہیں کیسے کیسے شعراء کرام ہیں، ڈاکٹر افہام اترولوی، ڈاکٹر منور جلال پوری، اور جناب ڈاکٹر نجف اترولوی، نہیں اچھا نہیں جو یہاں ڈاکٹر ہے بھائی، جناب منور جلال پوری صاحب، جناب نجف مظفر نگری صاحب، یہ شعراء کرام۔ کل بین الحرمین جشن صبر و وفا آپ کی صدارت میں ہوا، آپ سب نے شرکت فرمائی۔ آج مولا عباس کی تربت پہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا مقدر ہے قسم خدا کی۔ اور کل جشن زمیندار کربلا، کل بین الحرمین میں جشن صبر و وفا ہوا، کل بین الجنتین جشن زمیندار کربلا ہوگا۔ آپ سے شرکت کی گزارش ہے، جو شاعر جہاں پڑھے مولا سب کو قبول کرے۔ کیا ہم لوگوں کا نصیب ہے قسم خدا کی، کبھی غازی کی دہلیز پہ ہیں، کبھی بین الحرمین ہیں، کبھی تربت پہ ہیں، یہ سب جنتوں کے سلسلے ہیں۔ تم مر جاؤ گے ایک جنت کو ترس کے رہ جاؤ گے، یہاں جیتے کبھی اس جنت پہ کبھی اس جنت پہ، تم تو یہاں بھی جلائے جاؤ گے وہاں بھی جلائے جاؤ گے، ارے جل کے مرو گے، مر کے جلو گے۔ میرے غازی کا چہرہ بنا کر بولا دنیا سے یہ رب اکبر، آج سے
میرے آج کے بعد میرے علی کو آئینے کی ضرورت نہیں ہے. کیا کیفیت ہے قسم خدا کی. دل جھوم گیا جب آپ نے یہ شعر پڑھا کرار بھائی. میں نے وعدہ کیا تھا کہ صرف ایک بند یا ایک قطع یا ایک شعر، اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا، لیکن میں نے خدائے سخن میر ببر علی نیز کو شامل کیا تھا. ابھی خدائے سخن مرزا سلامت علی دبیر باقی ہیں، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ 24-25 یہ جو سال گزرا، 24 میں خدائے سخن میر انیس کی وفات کے 150 سال پورے ہوئے، اور 25 مارچ میں جو ہے وہ خدائے سخن مرزا سلامت علی دبیر کے انتقال کو 150 سال پورے. یاسوف بھائی ایک بڑی مجلس بنتی ہے. شفیق بھائی حیدرآباد والوں نے مجلس کی 150 سالہ مجھے بلایا تھا، آپ نہیں تھے، مگر میں وہاں گیا اور کیا شاندار مجلس ہوئی. لکھنؤ میں ایک مجلس بنتی ہے شاندار، آپ یہ محرم میں کہہ رہا ہوں، شاندار مجلس خدائے سبحان نصر دبیر کی ایک مجلس ہونی چاہیے. اناؤنس ہو گیا صاحب. اب میں ایک بند میں ان کو شامل کرنا چاہوں گا. قسم خدا کی کیا احسان ہے. چمن بھائی یہ وہ بند پڑھنے جا رہا ہوں کہ جس پہ ابو ذر بھائی کے کیمرے پہ 1.5 گھنٹے تک میں نے پوڈ کاسٹ ریکارڈ کیا ایک بند پہ، لیکن یہاں صرف میں 1 منٹ میں بات کہہ رہا ہوں. خود شعر ہے، نسلیں کھنگالی آپ، شاجرہ دیکھیے آپ، کیا شان ہے. خالی ایک شعر میں 35 نام شامل کر رہا ہوں. خدائے سخن مرزا دبیر ہی یہ کر سکتے تھے، مجتہد تھے وہ. خود شعر ہے، جد شعر ہے، خود شعر ہے، جد شعر، چچا شعر، پیدر شعر، نعرے ہیں جدا شعر کے، دل شعر، جگر شعر، پلکیں ہیں اگر شعر کا پنجہ تو نظر شعر. کیوں کر نہ ہو اس طرح کے شعروں کے پسر شعر. ارے شمس بھائی لغت اٹھائیے، حمزہ کے معنی دیکھیے، اسد کے معنی دیکھیے. ارے آپ پڑھتے چلے جائیے اور ملاتے چلے جائیے. خود شعر ہے، جد شعر، چچا شعر، پدر شعر، نعرے ہیں جدا شعر کے، دل شعر، جگر شعر، پلکیں ہیں اگر شعر کا پنجہ تو نظر شعر. کیوں کر نہ ہو اس طرح کے شعروں کے پسر شعر. یوں غیظ میں شعروں کو بھی، راہل کیمرہ، یوں غیظ میں شعروں کو بھی تکتے نہیں دیکھا، پلکوں کو بہادر کی جھپکتے نہیں دیکھا. حیدر حیدر یوں غیظ میں شعروں کو بھی تکتے نہیں دیکھا، یوں غیظ میں شعروں کو بھی تکتے نہیں دیکھا، پلکوں کو بہادر کی جھپکتے نہیں دیکھا. اب سنیے، قسم خدا کی پوری سائنس اور فقہ دونوں کو ایک ساتھ شامل کیا ہے. پارٹیکلز، پوری جو آج کی میٹا فزکس ہے وہ ختم ہو جا رہی ہے اس مصرے پہ. خدائے سخن کے زمین کے مصروں میں اگر آسمان نہ شامل ہو تو عطارد کا کلام نہیں. ارے ان کا جو غیر منقوطہ والا تخلص ہے وہ عطارد ہے. کہاں آپ لوگ بیٹھے ہیں؟ ارے بھائی اب ہم بھی 50 سال کے ہو گئے، خالی امتحان دیں گے نہیں، امتحان لے بھی لیں گے. سب جزو ہیں، پورا فلسفہ سرکار جو آپ نے پڑھایا ہے، سب جزو ہیں، کل رتبے میں کہلاتے ہیں عباس، کونین پیادہ ہے سوار آتے ہیں سب جزو ہیں. پارٹیکلز، کمپلیٹنس. جو نہج البلاغہ کے حوزے کا سلسلہ ملا صدرہ سے ہو کے مرزا دبیر تک پہنچا تھا، اس کا نچوڑ 2 مصروں میں پیش کر رہا ہوں. سب اور ارباب حوزہ بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ عام مجمع میں ہم یہ بیتیں نہیں پڑھتے ہیں. یہ جوہر ہم نے دیکھ لیا، جوہری موجود ہیں تو موتیوں کی دکان کھول دی ہے. سب جزو ہیں. حضرت عباس کی نسل میں 350 عربی کے اساتذہ اور شعراء کا انتخاب ہمارے ہاں، میں نام بڑا خراب ہے لیکن آج بھی مجبور ہے دنیا عرب کہ حضرت عباس کی جو نسل سے جو سلسلہ چلا ہے اس میں 350 ایسے عرب کے فصیح اور بلیغ شعراء تھے جنہوں نے عرب کا ناطقہ بند کر دیا تھا. سب جزو ہیں، کل رتبے میں کہلاتے ہیں عباس، کونین پیادہ ہیں.
सवार आते हैं अब्बास। अगली एक बैत खाली पेश कर रहा हूं, मैंने मतलब ही नहीं पढ़ा है ये सब, और ये सब हमारे यहाँ यूजीसी के सिलेबस में लोग जो है वो गलत नामों से लिख देते हैं। मैंने उनको लेटर लिखा है मिर्ज़ा दबीर का मरसिया, इसको ऐसे लिखना चाहिए। मौला अब्बास खेमे से चले हैं ना, तो वो सूरज जो सबकी गर्दिशों में सितारे लाके यूं नचा के फेंक देता है, आसमान टेढ़ा चलाता है, फलक के कजदा जिसे कहा जाता है, वो अपने आप पे नादे अली दम करने लगा। हज़रत अब्बास की हैबत को देख के मैं बैत पेश कर रहा हूँ, खुदाए सुखन मिर्ज़ा सलामत अली दबीर की बैत। चलने लगा सीधा फलक उस वक्त संभल के, हज़रत अब्बास अभी घोड़े से चले गए, चलने लगा सीधा फलक। अरे बैत कयामत है कसम खुदा की, सुनिए आप। ये कहा जाता है कि साहब चांद और सूरज का रिश्ता ये है, पहले तो बराबरी उस जमाने 150 पहले माना जाता था। आज कहा जाता था कि सूरज एक टुकड़ा है, उस पे वो चांद एक टुकड़ा है और सूरज की रोशनी उस पे पड़ती है तब वो चमकता है। ये सब आज की बातें हैं। मिर्ज़ा दबीर तब कह रहे हैं चलने लगा सीधा फलक उस वक्त संभल के, 100 मरतबा सूरज पे गिरा चांद उछल के। सब जुज़्व हैं, सब जुज़्व हैं, सब जुज़्व हैं। शायरी इस वक्त खुदाए सुखन मिर्ज़ा दबीर के नाम पे कम से कम मुझे ये मिल रहा है, ये मैं अपने लिए तबर्रुक समझता हूँ। सब जुज़्व हैं, कुल रुतबे में कहलाते हैं अब्बास। सब जुज़्व हैं, कुल रुतबे में कहलाते हैं अब्बास। कौन है? पियादा हैं, सवार कौन है? हम है बात शान देखिए, कौन है? पियादा हैं, सवार आते हैं अब्बास। चलने लगा सीधा फलक उस वक्त संभल के, चलने लगा सीधा फलक उस वक्त संभल के। 100 मरतबा सूरज पे गिरा चांद उछल के, 100 मरतबा सूरज पे गिरा चांद, 100 मरतबा सूरज पे गिरा चांद उछल के। चलने लगा सीधा फलक उस वक्त संभल के। करार भाई कयामत कर दी। ये असातिज़ा और उनकी ज़बान पे एतराज़ अजीब व गरीब बात है। 100 मरतबा सूरज पे चलने लगा सीधा फलक, चलने लगा सीधा फलक, चलने लगा, चलने लगा सीधा फलक। चलने लगा सीधा फलक उस वक्त संभल के। अम्मा ऐसा एक मिसरा कोई कह दे तब कुछ कह पाए, अपने को कहे भाई। आप देखिए इस मरसिये में ऐसी कयामत की बैतें हैं, एक दो नहीं। हाँ क्या भाई ये जबान आप देखिए, आज भी ऐसी जबान कोई लिख दे। चलने लगा, सुहेल भाई आप भी शायरी में उम्र गुजार चुके भाई, ऐसा एक मिसरा कोई लिख दे। चलने लगा सरकार, आप तो खानदानी विरासत ज़फ़रुल मिल्लत सरकार, मैं इनके अभी आपको 20 शेर सुना सकता हूँ, लेकिन ऐसी शायरी ये जबान देखिए। चलने लगा सीधा फलक, अरे आसमान की चाल, सितारों की गर्दिश और उससे जंग का निज़ाम बनना। मौला अली से एक शख्स कहने लगा था सितारे उतारे, अरे बाप रे कहा मेरे घोड़े के नीचे की चींटियों को बता दे जरा सा तब तो सितारों की बात है। चलने लगा सीधा फलक उस वक्त संभल के, चलने लगा। सलामत रहिए, आपने क्या कद्र की कसम, क्या जश्न हो रहा है। करबला से ये पैगाम हमारे ग्राफ एजेंसी के कैमरे से दुनिया में जाना चाहिए। चलने लगा सीधा फलक उस वक्त संभल के, चलने लगा सीधा फलक उस वक्त संभल के। 100 मरतबा सूरज पे गिरा चाँद उछल के। तकी कहाँ हैं? हाँ अरे मौजूद है। असल में इनको बहुत सारे मसाइल हैं, मेज़बान भी हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप अगर ज़हनी तौर पे तशरीफ़ लाएंगे, हाँ तो तकी भाई आ जाएं और उसके बाद में मैं इंशाअल्लाह जनाब सैयद तकी आबदी नौगानवी साहब आवाज़, शायरी और उसके साथ ज़ायरीन की खिदमत, और ये अभी देखिए आप ये सारे तबरुकात, ये सब मेज़बान हैं इस जश्न के। हाँ हाज़रीन महफ़िल सलाम अलैकुम। हज़रात, एक मतला या दो मतले और चंद अशार मेरी तरफ से इतनी देर की इबादत पेश करता हूँ।
اس سے قبل کہ میں پڑھوں عظمت آل محمد پر بلند ترین صلوات. مطلب پیش کرتا ہوں. رب سے اسے سکینہ کا صدقہ عطا ہوا. رب سے اسے سکینہ کا عطا ہوا. پرچم کے نیچے جب کوئی محو دعا ہوا. رب سے اسے سکینہ کا صدقہ عطا ہوا. ایک مطلب اور پیش کرتا ہوں نیر بھائی. عصمت کے تذکرے سے نہ ہرگز جدا ہوا. ذکر علم کے ساتھ ہی ذکر وفا ہوا. رب سے اسے سکینہ کا صدقہ عطا ہوا. شعر پیش کرتا ہوں مولا عباس کی روضے میں. آپ بیٹھ کے سنیے. پرچم کے نیچے سر کو جھکانے کی دیر تھی. پرچم کے نیچے سر کو جھکانے کی دیر تھی. آسان زندگی کا ہر ایک مرحلہ ہوا. رب سے اسے سکینہ کا صدقہ عطا ہوا. شعر پیش کرتا ہوں, اگر پسند آئے تو دعاؤں سے نوازیں گے. شعر علی ٹہلتا ہے تنہا فرات پر, کوئی بتائے شام کی فوجوں کا کیا ہوا. رب سے اسے سکینہ کا صدقہ عطا ہوا. پرچم کے نیچے جب کوئی محو دعا ہوا. رب سے اسے سکینہ کا صدقہ عطا ہوا. حضرت شعر پیش کرتا ہوں. ایسا لگا
پڑھتا ہوں میں نماز جب بھی درے حسین پہ سجدہ آتا ہوا، رب سے اسے سکینہ کا صدقہ تھا ہوا۔ شعر ملاحظہ کریں گے۔ عباس شاہ والا کے ابھی ہیں ساتھ ساتھ، عباس شاہ والا کے ابھی ہیں ساتھ ساتھ، عباس شاہ والا کے ابھی ہیں ساتھ ساتھ، منبر پہ آج تک بھی ہے پرچم سجا ہوا، رب سے اسے سکینہ کا صدقہ عطا ہوا۔ آخری شعر پڑھتا ہوں، خاص طور سے ملاحظہ کریں گے۔ عباس تیرے نام، عباس تیرا نام قیامت کے روز تک۔ آخری شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں گے۔ عباس تیرا نام قیامت کے روز تک اسلام کی جبی پہ رہے گا لکھا ہوا، جب بھی درے حسین پہ سجدہ عطا ہوا۔ میں تمام جناب صدر حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید شمیع الحسن صاحب سے گزارش کروں گا کہ میں نے گزارش کی اور تقی صاحب نے اپنا کلام کہاں سے بھائی؟ ہاں، میں جناب صدر حجت الاسلام والمسلمین سید شمیع الحسن صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں۔ میں نے تقی صاحب سے گزارش کی اور انہوں نے کلام روکا، اور تمام علماء سے گزارش ہے۔ تو یہ دیکھیے، یہ مولا عباس کی بارگاہ ہے اور یہاں پہ بات ان کی صحیح ہے، لیکن یہ جشن ہے اور جشن کی فضا کو بھی قائم رکھنا۔ میں سلسلے کو جلدی سے میں سمجھ گیا کہ سب سے اچھا تحت ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معاملہ نہیں، قسم خدا اس پہ کوئی فتویٰ نہیں ہے، کہیں کسی طرح کا شرعی جواز پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہاں، اب یہ سارے ترنما ہم لوگ تحت والے، دیکھیے ادھر ایک طرف شمس ہے، ایک طرف شرر ہے، ایک طرف نیّر ہے، اب تحت والوں کا سلسلہ چلے گا، میں سمجھ گیا تھا۔ آئیے، میں جس زمین کی طرف چل رہا ہوں، سرسی اور سنبھل اور وہ جو علاقہ ہے، وہ کیسا شاعری کا علاقہ ہے آپ دیکھیے۔ میں جناب نیّر سرسوی صاحب کا 4 مصروں میں ہم نجف چلیں گے اور 4 مصروں میں نجف سے کربلا آئیں گے، سوال اور جواب۔ آپ دیکھیے شاعر نے کیا اپنے مولا سے سوال کیا ہے، آپ سے بڑھ کے بہادر تو نہیں ہے عباس، نجف سے سوال ہے، آپ سے بڑھ کے، تحت میں نظامت کر رہا ہوں، آپ سے بڑھ کے بہادر تو نہیں ہے عباس، اپنے بیٹے سے بہرحال بڑے ہو مولا۔ ہائے ہائے، نیّر سرسوی کا سوال سنیے، آپ سے بڑھ کے، حسن بھائی آپ کی فرمائش تھی، آپ سے بڑھ کے بہادر تو نہیں ہے عباس، اپنے بیٹے سے بہرحال بڑے ہو مولا، آپ کا اپنا ہوں، میں اس لیے پوچھوں گا ضرور، کیا کسی جنگ میں پیاسے بھی لڑے ہو مولا؟ آپ سے بڑھ کے بہادر تو نہیں ہے عباس،
अपने बेटे से बहरहाल बड़े हो मौला, आपका अपना हूं, मैं इसलिए पूछूंगा जरूर, क्या किसी जंग में प्यासे भी लड़े हो मौला? क्या अब्बास की तरह कोई जंग लड़ी है? क्या किसी जंग में प्यासे भी लड़े हो मौला? जवाब भी अब सुनिए, क्या शान का बाप बेटे को गले से लगा के जवाब देता है, आपका अपना हूं, मैं इसलिए पूछूंगा जरूर, क्या किसी जंग में प्यासे भी लड़े हो मौला? रूह हैदर ये पुकारी मेरे बेटे अब्बास, वाह क्या खूब ये अंदाज़े फिदाकारी है, दोनों जिम्मेदारी से उठाया तेरे हाथों को सलाम। मौला अली कह रहे हैं, जिम्मेदारी से उठाया तेरे हाथों को सलाम, वरना ये मश्क तो खैबर से बहुत भारी है। जिम्मेदारी से उठाया तेरे हाथों को सलाम, जिम्मेदारी से उठाया तेरे हाथों को सलाम, वरना ये मश्क तो खैबर से बहुत भारी है। जिम्मेदारी देख रहे हैं, अब एक तहत हो जाए फिर तरन्नुम। आप कम से कम सदारत को मना तो सकें, मैं गुजारिश कर रहा हूँ। आइए एक ऐसा शायर अहले बैत, ज़ाकिर अहले बैत, शायर हुसैन, ज़ाहिर हुसैन, जनाब मौलाना शरर नकवी साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ ले आएँ। और एक चीज़ और, चूँकि मैं अभी इनके साथ होटल में था, एक ऐसा मौजू कम से कम मैंने भी एक उम्र गुजर गई निज़ामत करते हुए, शेर पढ़ते हुए और मुतालिया करते हुए, मगर उस मौजू पे मुकम्मल मुसद्दस मैंने अब तक नहीं सुना था। एक ज़ाहिर हुसैन का जो मर्तबा है उस पे ख़ास तौर से इन्होंने मुसद्दस कहा है। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वह मुसद्दस यहाँ पे पढ़ें। यह हमारी फरमाइश है, बाकी वो जनाब शरर नकवी साहब। बस बस बस, नारे हैदरी। मोमिन किराम सलाम अलैकुम। सबसे पहले मैं इस जश्न की मुबारकबाद आप तमाम हज़रात को पेश करता हूँ और एक गुजारिश करता हूँ थोड़ा थोड़ा सा करीब आ जाएं ताकि मैं, अलमदर भाई आ जाइए, रज़ी भाई तशरीफ़ लें, थोड़ा भाई थोड़ा सा, शब्बर भाई, नजफ साहब भाई आइए, शब्बर साहब भाई आगे आइए, थोड़ा सा ये फासले कम कर लें। नजर भाई आइए। पहले मैं जो पीछे बैठे हैं अगर वो आ सकते हैं, जामिन भाई 4 मिसरे हालात हाजरा पढ़ता हूँ और शरीक हो जाइएगा मेरे साथ। फिर यजीदियों ने शाम पर कब्जा कर लिया, मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, गाजी की बारगाह में बैठे हैं सब। ये बात याद रखो ऐ यजीद के बच्चों। छमन भाई थोड़ा सा बोलिएगा ताकि मैं उन्वान तक आ सकूं। ये बात याद रखो ऐ यजीद के बच्चों, ये मुल्क शाम है इसकी जबी पर रहती है। ये बात याद रखो ऐ यजीद के बच्चों, ये मुल्क शाम है इसकी जबी पर रहती है। तुम्हारे बाप को रुसवा किया था कल जिसने, वो शहजादी अभी भी यहीं पर रहती। तुम्हारे बाप को रुसवा किया था। हैदर भाई थोड़ा थोड़ा आ जाइए, थोड़ा थोड़ा आ जाइए, आगे आ जाइए भाई। हाँ मौला सलामत रखे, मौला सलामत रखी भाई, यासूब भाई, रहमत भाई, नदीम भाई। तुम्हारे बाप को रुसवा किया था कल जिसने, तुम्हारे ये बात याद रखो ऐ यजीद के बच्चों, ये मुल्क शाम है इसकी जबी पर रहती है। तुम्हारे बाप को रुसवा किया था कल जिसने, हाय हाय हाय, वो शहजादी अभी भी यहीं पर रहती है। उससे राजी खुदा हुआ ही नहीं, उससे राजी खुदा हुआ ही नहीं, उससे राजी खुदा हुआ ही नहीं जिसकी किस्मत में करबला ही नहीं। ज़हीन भाई, नैयर भाई भी कह रहे थे मौजू पढ़िए, कैसे मौजू पढ़ूं? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इतना बढ़िया मतलब आपने सुना, उससे राजी खुदा हुआ ही नहीं जिसकी किस्मत में करबला ही नहीं। रन पा यूं छा गए अली असगर जैसे मख्तल में हुरमला ही नहीं। सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। उससे राजी खुदा हुआ ही नहीं जिसकी किस्मत में करबला ही नहीं। रन पा यूं छा गए अली असगर
جیسے مقتل میں حرملہ ہی نہیں موت آنے لگی یزیدوں کو، کھل کے اصغر ابھی ہنسا ہی رہا ہے۔ مولا سلامت رکھے آپ کو۔ اس سے راضی خدا ہوا ہی نہیں، اس سے راضی خدا، ناصر بھائی بہت شکریہ، اس سے راضی خدا ہوا ہی نہیں جس کی قسمت میں کربلا ہی نہیں۔ موت آنے لگی یزیدوں کو، کھل کے اصغر ابھی ہنسا ہی نہیں، جیت لی جنگ رن میں اصغر نے اور نشان قدم بنا ہی نہیں۔ شعراء بیٹھے ہوئے ہیں، سہل ممتنع سنا رہا ہوں میں، سہل ممتنع۔ جیت لی جنگ رن میں اصغر نے، رحمت بھائی اور قرار بھائی، اور نشان قدم بنا ہی نہیں، اور قرار بھائی شیر بداد، اور نشان قدم بنا ہی نہیں، دیکھ لیتے ہیں خود کو غازی میں، پاس حیدر کے آئینہ ہی نہیں۔ دیکھ لیتے ہیں، آپ کی مرضی، دیکھ لیتے ہیں خود کو غازی میں، پاس حیدر کے آئینہ ہی نہیں۔ دشمن شاہ سے کہیں گے رسول آپ کو میں تو جانتا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ ماشاءاللہ۔ دشمن شاہ سے کہیں گے رسول، دشمن شمس تبریز جتنے بڑھیا شاعر ہیں اس سے بڑھیا سامع ہیں۔ دشمن شاہ سے کہیں گے رسول آپ کو میں تو جانتا ہی نہیں، آپ کو میں تو جانتا ہی نہیں، آپ کو میں تو جانتا ہی نہیں، آپ کو میں تو جانتا ہی نہیں۔ جو غذائے حرام کھاتا ہے حق زہرا میں بولتا ہے۔ جو غذائے حرام کھاتا ہے، عباس بھائی، سلیم بھائی، جو غذائے جو غذائے حرام کھاتا ہے حق زہرا میں غازی کی بارگاہ میں بیٹھے، حق زہرا میں بولتا ہی نہیں، کپ کپی ہے ستم کے لشکر میں، حملہ عباس نے کیا ہی نہیں۔ اب بہت یقین کے ساتھ سنا رہا ہوں، گراف ایجنسی میں قید ہونا چاہیے شعر، پڑھوں گا ایسے ہی، بالکل آرام سے پڑھوں گا شعر، اور اگر شعر پہنچ گیا تو یقین ہے کوئی خاموش نہیں رہے گا۔ شعر سنیے، حق زہرا میں جو غذائے حرام کھاتا ہے حق زہرا میں بول کپ کپی ہے ستم کے لشکر میں، حملہ عباس نے کیا ہی نہیں، کس سے لڑتے بتائیے عباس، کس سے لڑتے بتائیے عباس، جب سر دشت کوئی تھا ہی نہیں۔ کیا غازی، میرے مولا آپ کی بارگاہ میں پڑھ رہا ہوں، میرے سرکار میری زبان کو تاثیر دیجئے، ان کے دل سے داد نکلنا چاہیے، ان کے دل سے داد آنا چاہیے۔ میں شعر پڑھتا ہوں، کس سے لڑتے بتائیے عباس، کس سے لڑتے بتائیے عباس، جب سر دشت کوئی تھا ہی نہیں، میرا عباس تو اکیلا تھا، میرا عباس تو اکیلا تھا، تیرے 9 لاکھ سے رکا ہی رہے۔ میرا عباس تو اکیلا تھا۔ اللہ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میرا عباس تو اکیلا تھا، تیرے 9 لاکھ سے رکا ہی نہیں، کربلائی ہوں میں شرر نقوی، میری تقدیر میں فنائی نہیں، کربلائی ہوں میں شرر نقوی، میری تقدیر میں۔ یہاں سے پڑھتا ہوں، مسدس کر کے دم ناد علی عشق کی آیت لکھوں اور تخیل کے ہمراہ روایت لکھوں، بات تو جب ہے کہ جو لکھوں حقیقت لکھوں، آج شبیر کے زائر کی فضیلت لکھوں۔ سنیے شبیر کے مولا کے زائر کی فضیلت کیا ہے، میں
عوام کے ساتھ ساتھ علماء سے خاص دعائیں چاہیے مجھے. بڑی محنت کر کے میں نے لکھا ہے. کر کے دم ناد علی عشق کی آیت لکھوں اور تخیل کے ہمراہ روایت لکھوں. بات تو جب ہے کہ جو لکھوں حقیقت لکھوں. آج شبیر کے ظاہر کی فضیلت لکھوں. بنت پیغمبر اسلام جزا دیتی ہے اور فاطمہ شاہ کے ظاہر کو دعا دیتی. فاطمہ قبلہ مولا سلامت رکھے, مولا آباد رکھے, مولا شاد رکھے. مولا سلامت رکھے آپ کو. بنت پیغمبر اسلام جزا دیتی ہے, فاطمہ شاہ کے ظاہر کو دعا دیتی ہے. جو پسندیدہ قدرت ہے وہ ذاکر ہے, یہ ناز ہے جس پر طہارت کو وہ طاہر ہے, یہ لفظ حلمن کی قسم صبر کا ناصر ہے, یہ اس کا رتبہ ہے الگ شاہ کا ظاہر ہے, یہ. اچھا ایک بات علماء سے نہیں عوام سے, ملک الموت کی ڈیوٹی کیا ہے؟ کہ روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں. سنیے بیت. ناز ہے جس پر طہارت کو وہ طاہر ہے, یہ جو پسندیدہ قدرت ہے وہ ذاکر ہے, یہ لفظ حلم کی قسم صبر کا ناصر ہے, یہ اس کا رتبہ ہے الگ, اس کا رتبہ ہے الگ. شاہ کا ظاہر ہے, یہ گھر سے جب نکلے گا مولا کی زیارت کے لیے ملک الموت بھی آئیں گے حفاظت کے, حفاظت کے. مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کو آباد رکھے. نعرہ حیدری. یہ ایسے ناز ہے جس پر طہارت کو وہ طاہر ہے, یہ ناز ہے جس پر طہارت کو وہ طاہر ہے, یہ جو پسندیدہ قدرت ہے وہ ذاکر ہے, یہ لفظ حلمن کی قسم صبر کا ناصر ہے, یہ اس کا رتبہ ہے الگ. شاہ کا ظاہر ہے, یہ گھر سے جب نکلے گا مولا کی زیارت کے لیے ملک الموت بھی آئیں گے, ملک الموت بھی آئیں گے حفاظت کے لیے. جن سے راضی ہو خدا وہ یہ شرف پاتے ہیں, جن سے راضی ہو خدا وہ یہ شرف پاتے ہیں. شاہدی اپنے علمدار سے بلواتے ہیں. کربلا میں بھی نہیں سنو گے تو کہیں نہیں سنو گے. جن سے راضی ہو خدا وہ یہ شرف پاتے ہیں. شاہدی اپنے علمدار سے بلواتے ہیں. شان ہے ان کی الگ جو بھی یہاں آتے ہیں, شان ہے ان کی الگ جو بھی یہاں آتے ہیں. کربلا کے لیے افراد چنے جاتے ہیں. کربلا کے لیے افراد چنے جاتے ہیں. یہ بلندی یہ سعادت نہیں ملتی صاحب, اور صرف دولت سے زیارت نہیں ملتی. مولا سلامت رکھے, مولا آباد رکھے آپ کو. یہ بلندی مولا سلامت رکھے, یہ بلندی یہ سعادت نہیں ملتی صاحب صرف دولت سے. صرف عطا بھائی الرحمان ٹورس میں پڑھتا ہوں, الرحمان ٹورس کی جانب سے آیا ہوں, اور کربلا میں جتنے جشن پڑھے ہر جشن میں اس جشن کا اعلان کیا ہے. اور جہاں میں نے یہ مسدس پڑھا ہے کہیں مکمل نہیں پڑھا, یہی کہا کہ مکمل سننا ہے تو باب الحوائج کے جشن میں آنا. آگا پڑھتا ہوں میں. جن سے راضی ہو خدا وہ یہ شرف پاتے ہیں. شاہدی اپنے علمدار سے بلواتے ہیں. آئے ہائے شان ہے ان کی الگ جو بھی یہاں آتے ہیں. کربلا کے لیے افراد چنے جاتے ہیں. یہ بلندی یہ سعادت نہیں ملتی صاحب صرف دولت سے.
صرف دولت سے زیارت نہیں ملتی صاحب، صرف دولت سے زیارت نہیں ملتی صاحب، صرف دولت سے زیارت نہیں ملتی صاحب۔ قول ہے سید سجاد کا اے اہل عزا، قول ہے سید سجاد کا اے اہل عزا، قرض لو شہ کی زیارت کے لیے تم بخدا۔ قول ہے سید سجاد کا اے اہل عزا، قرض لو شہ کی زیارت کے لیے تم بخدا۔ ذمہ داری ہے میری، قرض کروں گا میں ادا، ذمہ داری ہے میری۔ سبحان اللہ شبر بھائی، ذمہ داری ہے میری۔ مولا سلامت رکھے بزرگ بھائی۔ قول ہے سید سجاد کا اہل عزا، قرض لو شہ کی زیارت کے لیے تم بخدا، ذمہ داری ہے میری، قرض کروں گا میں ادا۔ حال ہو کوئی، حال ہو کوئی مگر جاتے رہو کربلا، شاد ہوتی ہے جو قطروں سے ندی ملتی ہے، شاد ہوتی ہے جو قطروں سے ندی ملتی ہے، اور تم سے مل کر میرے بابا کو خوشی ملتی ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ شاد ہوتی ہے جو قطروں سے ندی ملتی ہے، تم سے مل کر، تم سے، تم سے، تم سے، تم سے، تم سے مل کر، تم سے مل کر، آہا سبحان اللہ، تم سے مل کر۔ رضی بھائی، بمبئی میں تماشوں کا ماتم کرنے والا ایک عزادار یہاں بیٹھا ہے، پڑھتا ہوں بن، تم سے مل کر میرے بابا کو خوشی ملتی ہے۔ وہ جو روتے تھے شہیدی کو وطن میں کھل کر، وہ جو روتے تھے شہیدی کو وطن میں کھل کر، گریہ کر کے جو لگاتے تھے تماشے منہ پر، کربلا آن کے وہ دیکھ چکے سب منظر، یہ مقام علی اصغر، یہ مقام علی اکبر، یہ قتل گاہ، یہ تلہ زینبیہ، یہ فرات، کربلا آن کے وہ دیکھ چکے سب منظر۔ وہ جو روتے تھے شہیدی کو وطن میں کھل کر، گریہ کر کے جو لگاتے تھے تماچے منہ پر، کربلا آن کے وہ دیکھ چکے سب منظر۔ سوچتا ہوں کہ وہ زندہ ہیں یہاں پر کیوں کر، سوچتا اب حدیث ہو تو بولنا، سوچتا ہوں کہ وہ زندہ ہیں یہاں پر کیوں کر، اپنے ظاہر کو بکھرنے نہیں دیتے شبیر، اور صبر دے دیتے ہیں مرنے نہیں دے۔ وہ جو روتے تھے شہیدی کو، نقی بھائی، وہ جو روتے تھے شہیدی کو وطن میں کھل کر، گریہ کر کے جو لگاتے تھے تماچے منہ پر، کربلا آن کے وہ دیکھ چکے سب منظر۔ سوچتا ہوں کہ وہ زندہ ہیں یہاں پر کیوں کر، اپنے ظاہر کو بکھرنے نہیں دیتے شبیر، صبر دے دیتے ہیں۔ مولا حسین، مولا حسین دایاں ہاتھ جیسے ہی آپ کربلا میں داخل ہوتے ہیں، جیسے ہی آپ کربلا میں داخل ہوتے ہیں، مولا حسین اپنا دایاں ہاتھ عزاداروں کی دل پہ رکھ دیتے ہیں، صبر دے دیتے ہیں، اپنے ظاہر کو بکھرنے نہیں دیتے شبیر، کیا بیعت کہہ دی شرر، صبر دے دیتے ہیں۔ اب گریز کروں، سنیے گریز، صبر دے دیتے ہیں، مرنے نہیں دیتے شبیر،
صبر دے دیتے ہیں مرنے نہیں دیتے شبیر گر ہتھیلی پر نہیں جان تو مت آؤ یہاں گر ہتھیلی پر نہیں جان تو مت آؤ یہاں گر ہتھیلی کیا مصرع ہے بھائی سن نہیں رہے آپ گر ہتھیلی پر نہیں جان تو مت آؤ یہاں گر ہتھیلی پر ہاتھ اٹھا کے بولنا غازی کی بارگاہ میں بیٹھے ہو تمہارے ہاتھ عباس کے کٹے ہوئے ہاتھ کا صدقہ ہے گر ہتھیلی پر نہیں جان تو مت آؤ یہاں گر ہتھیلی پر نہیں جان تو مت آؤ یہاں ہو تبرے سے پریشان تو مت آؤ یہاں حیدر 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 نعرہ حیدری نعرہ حیدری بابا بلند نعرہ سلوار واہ 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 مولا قبلہ قبلہ بہت شکریہ سرکار گر ہتھیلی پر نہیں جان تو مت آؤ یہاں گر ہتھیلی پر نہیں جان تو مت آؤ یہاں گر ہتھیلی پر نہیں جان تو مت آؤ یہاں ہو تبرے سے پریشان تو مت آؤ یہاں ہو تبرے سے پریشان تو مت آؤ یہاں دل میں ہے الفت سفیان چوتھا مصرع گر ہتھیلی پر نہیں جان تو مت آؤ یہاں ہو تبرے سے پریشان تو مت آؤ یہاں دل میں ہے الفت سفیان تو مت آؤ یہاں تم بھی تینوں پہ ہو قربان تو مت آؤ یہاں تم بھی تینوں پہ ہو قربان تو مت آؤ یہاں ہے یہ اکبر کی زمین ہے یہ اکبر کی زمین حق کی حمایت ہوگی اور جس نے چھینا ہے فدق اس پر بھی لعنت ہوگی آقا آپ سلامت کربلا مولا سلامت رکھیں گر ہتھیلی چھمن بھائی نقی بھائی پڑھتا ہوں زینبی صاحب نظر بھائی یاسو بھائی کیا بات ہے گر ہتھیلی پر نہیں جان بھائی بہت شکریہ شرر نقوی کی اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں کہ علماء کلام مجھے انعام دے رہے ہیں ہاں ارے بھائی نجف اسی لیے تو ہمیں پسند ہے یا بدعقیدہ مولوی نہیں ملتے قبلہ آگے قبلہ آئیے بھائی آئیے احمد صاحب احمد بھائی گر ہتھیلی پر نہیں جان تو مت آؤ یہاں گر ہتھیلی پر نہیں جان تو مت آؤ یہاں ہو تبرے سے پریشان تو مت آؤ یہاں دل میں ہے الفت سفیان تو مت آؤ یہاں تم بھی تینوں پہ ہو قربان تو مت آؤ یہاں ہے یہ اکبر کی زمین ہے یہ اکبر کی زمین حق کی حمایت ہوگی جس نے چھینا ہے فدق اس پر بھی لعنت ہوگی کربلا وقت بھی ہے وقت کی رفتار بھی ہے کربلا درد بھی ہے اور عزادار بھی ہے کربلا صبر بھی ہے کربلا صبر بھی ہے غیث کی تلوار بھی ہے کربلا حضرت عباس کی للکار بھی ہے کیا بات ہے مولا آپ کو سلامت رکھے کربلا وقت بھی ہے وقت کی رفتار بھی ہے کربلا درد بھی ہے اور عزادار بھی ہے کربلا صبر بھی ہے غیث کی تلوار بھی ہے کربلا میں غازی کو دیکھ کے پڑھوں گا کربلا حضرت عباس کی للکار بھی ہے دلیروں کا شرف خوف میں ڈر ور میں نہیں اور کربلا بھاگنے والوں کے مقدر میں نہیں
کربلا کربلا وقت بھی ہے، وقت کی رفتار بھی ہے، کربلا درد بھی ہے اور عزادار بھی ہے، کربلا صبر بھی ہے، خیس کی تلوار بھی ہے، کربلا حضرت عباس کی للکار بھی ہے دلیروں کا شرف، خوف میں ڈر ور میں نہیں، کربلا کربلا بھاگنے والوں کے مقدر میں نہیں۔ بہت تفصیلی ہے، کتاب میں چھپے گا تو محظوظ ہو پائیں گے آپ۔ میں پڑھ رہا ہوں 2-4 بند اور گفتگو ملتوی۔ کربلا بھاگنے والوں کے مقدر میں نہیں، اربعی پر وہ مشی کا ہے الگ ہی منظر۔ قبلہ آپ لوگوں سے دعائیں۔ اربعی پر وہ مشی کا ہے الگ ہی منظر، گھر کھلے ہیں پے زائر تو لگے ہیں بستر۔ اربعی پر وہ مشی کا ہے الگ ہی منظر، گھر کھلے ہیں پے زائر تو لگے ہیں بستر۔ چائے پانی ہے کہیں پر تو کہیں پر لنگر۔ ایسے ہاتھ جوڑ لوں، ایسے پورے مجمع کے سامنے، اور اگر ضامن صاحب تک، عطا صاحب تک آواز جا رہی نا، وہاں تک بھی ایسے ہی ہاتھ جوڑ لوں۔ چوتھا مصرع اگر پہنچ جائے تو بڑی محنت کی ہے میں نے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اربعی پر وہ مشی کا ہے الگ ہی منظر، گھر کھلے ہیں پے زائر تو لگے ہیں بستر۔ چائے پانی ہے کہیں پر تو کہیں پر لنگر، کوئی بیٹھا ہے کہیں چند کھجوریں لے کر۔ سبحان اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا محفل سن رہے ہیں۔ غازی ان سب کی عقیدت کو بھی قبول فرمائیں، میرے مولا میری عقیدت کو بھی قبول فرمائیں۔ آقا میرے کلیجے میں بس اتنی طاقت دے دیں کہ یہ چند بند ان کو سنا لوں، اور پھر جب حکم ہوگا تو پھر یہ غلام آئے گا۔ جیتے رہے۔ فلک بولا، سبحان اللہ۔ بیت خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں، اربعی پر وہ مشی کا ہے الگ ہی منظر، گھر کھلے ہیں پے زائر تو لگے ہیں بستر۔ چائے پانی ہے کہیں پر تو کہیں پر لنگر، کوئی بیٹھا ہے کہیں چند کھجوریں لے کر، جس کو ہے جو بھی میسر، جس کو ہے جو بھی میسر وہ عطا کرتا ہے، ایک شبیر کروڑوں کے شکم بھرتا ہے۔ جس کو ہے جو بھی میسر وہ عطا کرتا ہے، ایک شبیر کروڑوں کے شکم بھرتا ہے، خلد لے لیتا ہے یہ دیکھ کے شہ کا روضہ۔ بن کے زائر یہ ادا کرتا ہے اپنا وعدہ، اور کیا چاہیے شبیر کی حب کا ثمرہ۔ ثمرہ جوانوں کے لیے پھل، ثمرہ مطلب پھل۔ مصرع سنیں گے آپ، خلد لے لیتا ہے یہ دیکھ کے شہ کا روضہ، بن کے زائر یہ ادا کرتا ہے اپنا وعدہ، اور کیا چاہیے شبیر کی حب کا ثمرہ، ایک قدم اٹھے تو حج، ایک اٹھے تو عمرہ۔ سبحان اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ اور کیا چاہیے شبیر کی حب کا ثمرہ، ایک قدم اٹھے تو حج، ایک اٹھے تو عمرہ۔ یہ فضیلت ہے آپ کی، ایک کربلا کے زائروں، یہ فضیلت ہے، ایک قدم اٹھے تو حج۔ کسی بھی مذہب والے سے پوچھ لیجئے، ہر مذہب میں جنت کا جو تصور ہے وہ مرنے کے بعد ہے۔ جنت مرنے کے بعد دیکھیں گے آپ، جنت میں مرنے کے بعد جائیں گے آپ۔ نجف صاحب، افہام بھائی، اب بیعت سنیے، بیعت حاضر کرتا ہوں، بیعت حاضر کرتا ہوں۔ بن کے ظاہر خلد لے لیتا ہے یہ دیکھ کے شہ کا روضہ، بن کے ظاہر یہ ادا کرتا ہے اپنا وعدہ، اور کیا چاہیے شبیر کی حب کا ثمرہ، ایک قدم اٹھے تو حج، ایک اٹھے تو عمرہ، پڑھتا ہے شہ
کی کریمی کا سپارہ ظاہر، پڑھتا ہے شے کی کریمی کا سپارہ ظاہر، اور جیتے جی کرتا ہے جنت کا نظارہ آئے۔ پڑھتا ہے۔ دیکھیے شاکر صاحب بھی موجود ہیں، گراف ایجنسی بھی موجود ہے، اب سارے علماء فخر کی بات ہے، تمید نہیں۔ ایک زائر نے، ہاں ایک زائر نے کہا مجھ سے بہت خوش ہو کے، سنو بھائی قرار بھائی، ایک زائر نے کہا مجھ سے بہت خوش ہو کے، شاد ہوں مجھ کو خدا نے جو دیے ہیں رتبے، آ رہا ہوں میں ابھی ایسے زیارت کر کے، آ رہا ہوں میں ابھی ایسے زیارت کر کے، قبلہ رخ میں تھا مگر قبر تھی شے کی آگے۔ نہ طاقت نہیں، طاقت سے نہیں، طاقت۔ ایک زائر نے کہا مجھ سے بہت خوش ہو کے، شاد ہوں مجھ کو خدا نے جو دیے ہیں رتبے، شاد ہوں مجھ کو خدا نے جو دیے ہیں رتبے، آ رہا ہوں میں ابھی ایسے عبادت کر کے، قبلہ رخ میں تھا مگر قبر تھی شہ کی آگے، جو نمازوں کا محافظ ہے اسی کے پیچھے، جو نمازوں کا محافظ ہے اسی کے پیچھے، فجر پڑھایا حسین ابن علی کے پیچھے۔ جو نمازوں کا محافظ ہے اسی کے پیچھے، فجر پڑھایا، فجر پڑھایا حسین ابن علی کے پیچھے۔ ہو مبارک تجھے مولا کے شعوری ظاہر، مل گئی تجھ کو شہیدی کی حضوری ظاہر، یہ دعا ہے کہ دعا ہو تیری پوری ظاہر، داخلے کے لیے لیکن ہے ضروری ظاہر، صرف سانسوں میں نہیں دل میں سماتے ہیں حسین، پل کے بھیگے تو سمجھ لینا بلاتے ہیں حسین۔ سبحان اللہ، مولا سلامت رکھیں۔ صرف صاحب ختم کر دیا، مسدس صاحب بولو میرے ساتھ، پل کے بھیگے، پل کے بھیگے تو سمجھ لینا، پل کے بھیگے تو سمجھ لینا، مولا سلامت رکھے۔ صرف سانسوں میں نہیں دل میں سماتے ہیں حسین، پل کے بھیگے تو سمجھ لینا بلاتے ہیں حسین۔ ایک شیدائی بھی ہوتا نہیں حیران یہاں، ایک شیدائی بھی ہوتا نہیں حیران یہاں، پختہ ہو جاتا ہے انسان کا ایمان یہاں، جاگتا رہتا ہے سرور کا نگہبان یہاں۔ او بھائی مرضی ہے چاہے کیسے سنو، چاہے جیسے سنو، ایک شیدائی بھی ہوتا نہیں حیران یہاں، پختہ ہو جاتا ہے انسان کا ایمان یہاں، جاگتا رہتا ہے سرور کا نگہبان یہاں۔ کیسے شبیر کا ظاہر ہو پریشان یہاں، کیسے شبیر کا ظاہر ہو پریشان یہاں، ابن زہرا دل حساس کی نگرانی میں، اور کربلا رہتی ہے عباس کے نے۔ بس مولا سلامت رکھے۔ بہت شکریہ، شکریہ جی۔ اچھا، ایک شیدائی بھی ہوتا نہیں حیران یہاں، پختہ ہو جاتا ہے انسان کا ایمان یہاں، جاگتا رہتا ہے سرور کا نگہبان یہاں، جاگتا رہتا ہے سرور کا نگہبان یہاں۔ کیسے شبیر کا ظاہر ہو پریشان یہاں، ابن زہرا دل حساس کی نگرانی میں، کربلا رہتی ہے عباس کی نگرانی میں، بے شک رہتی ہے۔ اب آپ یہ تصور کریں کہ آپ
بین الحرمین بیٹھے ہیں اور مصرے سنیں. ایک جانب ہے جری ایک طرف ہے شبیر. ایسے سنو گے تو چھوڑ دوں گا میں، قسم خدا کی چھوڑ دوں گا. دو بند، صرف دو بند، بہت تفصیلی ہے، سب نہیں پڑھ سکتا. ایک جانب ہے جری ایک طرف ہے شبیر، ایک شہادت کا خدا ایک وفا کی تقدیر. بھائی بولو خدا کے لیے. قبلہ آپ نے بھی نہیں سنا نیر بھائی یہ بند. ایک جانب ہے جری ایک طرف ہے شبیر، ایک شہادت کا خدا ایک وفا کی تقدیر. ایک ہے صبر نبی ایک علی کی شمشیر، ایک زہرا کا پسر ایک علی کی تصویر. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. ایک جانب ہے جری ایک طرف ہے شبیر، ایک جانب ہے جری ایک طرف ہے شبیر، ایک شہادت کا خدا ایک وفا کی تقدیر. ایک ہے صبر نبی ایک علی کی شمشیر، ایک زہرا کا پسر ایک علی کی تصویر. دونوں آقاؤں کے قدموں میں پڑا ہے ظاہر، دونوں آقاؤں کے قدموں میں پڑا ہے ظاہر. پوچھ جبریل سے اب کتنا بڑا ہے. افضل صاحب کم سے کم آخری بند پڑھ رہا ہوں. کم سے کم اتنی آواز سے تو نعرہ لگا دو کہ مولا حسین کے حرم تک پہنچ جائے آواز. ایک جانب ہے جری ایک طرف ہے شبیر، ایک شہادت کا خدا ایک وفا کی تقدیر. ایک ہے صبر نبی ایک علی کی شمشیر، ایک زہرا کا پسر ایک علی کی تصویر. دونوں آقاؤں کے قدموں میں پڑا ہے ظاہر. آئے سبحان اللہ، دونوں آقاؤں کے قدموں میں پڑا ہے ظاہر. پوچھ جبریل سے اب کتنا بڑا ہے ظاہر. آخری بند اور گفتگو ملتوی. پوچھ جبریل سے، مولا سلامت رکھے، پوچھ جبریل سے اب کتنا بڑا ہے ظاہر. یا علی کہہ کے اٹھاتا ہے کفن جب ظاہر. خدا کے لیے توجہ، بول کے بھائی. یا علی کہہ کے اٹھاتا ہے کفن جب ظاہر، اپنے ہاتھوں پر سجاتا ہے کفن جب ظاہر، چوم کر دل سے لگاتا ہے کفن جب ظاہر، کر کے مس روزے سے لاتا ہے کفن جب ظاہر. ہائے ہائے سبحان اللہ. کفن تو اس لیے لے کے جا رہے ہو نا کہ نہ جانے کب موت آ جائے ہیں. اب بیت سناؤں میں آپ کو، بیت ملاحظہ فرمائیے، آخری بیت اور آپ سے اجازت. یا علی کہہ کے اٹھاتا ہے کفن جب ظاہر، یا علی کہہ کے اٹھاتا ہے کفن جب ظاہر، اپنے ہاتھوں پر سجاتا ہے کفن جب ظاہر، چوم کر دل سے لگاتا ہے کفن جب ظاہر، کر کے مس روزے سے لاتا ہے کفن جب ظاہر. عمر طولانی کی تاثیر کفن میں رکھ کر اور زندگی دیتے ہیں شبیر کفن میں رکھ کر. عمر طولانی کی تاثیر میں پڑھتا ہوں. عمر طولانی کی تاثیر جتنے بندے سارے پڑھیے. نہیں بھائی نہیں، میں کہہ رہا ہوں میں آپ کے لیے وقت دے رہا ہوں. مولا سلامت رکھیے. زندہ باد شرر بھائی کی زندگی کے لیے باواز بلند نعرے صلوات. بر حبیب خدا خاتم الانبیاء باواز بلند نعرے صلوات.
जितने बंदे सब पढ़ गए इंशाल्लाह मैं सुन रहा हूँ। बस मौला सलामत आपके साथ इंशाल्लाह। मौला सब्र उम्र तूलानी की तासीर कफन में रखकर जिंदगी देते हैं शब्बीर जी, जिंदगी देते हैं शब्बीर कफन में रखकर। वो जो रोते थे शहीदी को वतन में खुलकर, गिरिया करके जो लगाते थे तमाचे मुंह पर, करबला आन के वो देख चुके सब मंजर, सोचता हूं कि वो जिंदा है यहाँ पर क्यों कर, अपने जाहिर को बिखरने नहीं देते शब्बीर। हाय हाय, रिवायतों में मौला हाथ रख देते सीने पे, अपने जाहिर को बिखरने नहीं देते शब्बीर, सब्र दे देते हैं मरने नहीं देते। ये मेरा भाई है, इसने कहा पूरा पढ़िए, पूरा नहीं, एक बंद याद आ गया, मैं तो खत्म कर रहा था। हाँ हाँ वही बंद पढ़ रहा हूँ। जिंदाबाद मुर्दाबाद। किबला ये बंद सुन ले, किबला ये बंद, आसू भाई ये बंद, नजर भाई ये बंद सुन ले, भाई ये सुनिए, शाह साहब ये सुनिए, अकरीम, अफजाल भाई, अब्बास भाई सुनिए, अपने जाहिर को। अब मसला ये अर्रहमान टूर हमें लेके आया और हमारे रजी भाई का भी टूर है और कई काफिला सालार होंगे। काफिला लाने वालों का मर्तबा कम नहीं है, जो जाहिरों की खिदमत करते हैं मर्तबा उनका कम नहीं है, लेकिन काफिले वालों का कम करते हैं रुतबा कुछ लोग, गैर के माल पर कर लेते हैं कब्जा कुछ लोग, हाय अफसोस अमल करते हैं ऐसा कुछ लोग, जाहिरों का भी तो खा जाते हैं पैसा कुछ लोग। बोलो भाई बोलो। मौला सलामत रखे। काफिले वालों का कम करते हैं रुतबा कुछ लोग, काफिले वालों का कम करते हैं रुतबा कुछ लोग, गैर के माल पर कर लेते हैं कब्जा कुछ लोग, हाय अफसोस अमल करते हैं ऐसा कुछ लोग, जाहिरों का भी तो खा जाते हैं पैसा कुछ लोग, जाहिरों का भी तो खा जाते हैं पैसा कुछ लोग, वो नहीं जानते लम्हों में बदल जाता है और खस्ब का माल दवाओं में निकल जाता है। नारे नारे हैदरी हैदरी हैदरी, नारे हैदरी, बाबा ने बुलंद नारे सलवार, अस्माल्लाह अस्माल्लाह, वाह 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 वाह। बस 2 मिनट, बस 2 मिनट अभी नहीं। यार बस काफिले वालों का कम करते हैं रुतबा कुछ लोग, काफिले वालों का कम करते हैं रुतबा कुछ लोग, हाय अफसोस अमल करते हैं ऐसा कुछ लोग, जाहिरों का भी तो खा जाते हैं पैसा कुछ लोग, वो नहीं जानते लम्हों में बदल जाता है और खस्ब का माल दवाओं में निकल, गज़ब का माल। बस हो गया। काफिले वालों का कम करते हैं रुतबा कुछ लोग। है? अच्छा जी 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 ठीक है। गैर के माल पकड़ लेते हैं कब्जा कुछ लोग, वो नहीं जानते लम्हों में बदल जाता है गज़ब का माल। आपके लिए आपकी वजह से ही पढ़ रहा हूं बस। और वहीं पर वो मशी का है अलग ही मंजर। सुने, बस दाद नहीं चाहिए भाई, अब दाद नहीं चाहिए, हाथ जोड़ लो, अब दाद नहीं चाहिए, बस सुन लो, आखिरी बंद पढ़ लो। और वहीं पर बस ये मंजर महसूस कर लेना, जरी पे भी जाओगे तो मुझे दुआएं दोगे, और वो दुआएं चाहिए मुझे। दाद आपने बहुत दे दी, हाँ जरी चूमोगे। और वहीं पर वो मशी का है अलग ही मंजर, घर खुले हैं पे जाहिर तो लगे हैं बिस्तर,
चाय पानी है कहीं पर तो कहीं पर लंगर, कोई बैठा है कहीं चंद खजूरें लेकर, जिसको है जो भी मयस्सर वो अता करता है। एक शब्बीर करोड़ों के शिकम भरता है, रोक कर कोई ये कहता है कि खाना खाएं, कोई कहता है कि आराम यहीं फरमाएं, कोई कहता है कि हम पैर जरा धुलवाएं। एक बात याद रखना, हमने भी दुनिया घूमी है। बहुत लोग इज्जत देते हैं तो कहते हैं क़िबला अरे हम पानी डाल दें, हाथ धुलवा दें। पैर नहीं धुलवाता कोई बड़े से बड़े आदमी के। ज़ाहिर इमाम हुसैन का रुतबा सुनिए आप, रोक रोक के पकड़ पकड़ के आपके हमारे पैर धुलवाए जाते हैं। को रोक कर कोई, ये दाद के लिए नहीं पड़ रहा, रोक कर कोई ये कहता है कि खाना खाएं, कोई कहता है कि आराम यहीं फरमाएं, कोई कहता है कि हम पैर ज़रा धुलवाएं, कोई कहता है कि एक शब मेरे घर रुक जाएं, कोई कहता है कि जो मैंने महसूस किया वो लिखा है, कोई कहता है कि एक शब मेरे घर रुक जाएं। ठंडा पानी कोई बच्ची जो पिला जाती है, ठंडा पानी कोई बच्ची जो पिला, सकीना की बहुत आती है। ठंडा पानी कोई बच्ची जो पिला जाती है, या ज़ाहिर को सकीना की बहुत आती है। ऐ शरर नकवी वफादार यही कहता है, ऐ शरर नकवी वफादार यही कहता है, आरिफ हक़ अलमदार यही कहता है। जो पहली बार आए, जब यहाँ से जाने लगेंगे ना, उस वक्त मुझे दुआएं देंगे, और जो कई बार आ चुके हैं वो पहले अभी मुझे दुआएं देंगे। मैं पढ़ता हूँ, ऐ शरर नकवी वफादार यही कहता है, आरिफ हक़ अलमदार यही कहता है, शाह वाला का आज़ादार यही कहता है, रो के हर ज़ाहिर सरकार यही कहता है। रोज़े शाह की जाली से लिपट कर आना, रोज़े शाह की जाली से लिपट कर आना, और करबला जाने से मुश्किल है पलट कर आना। रोज़े शाह की जाली से लिपट कर आना, करबला जाने से मुश्किल है पलट कर आना। ठंडा पानी कोई बच्ची जो पिला जाती है, या ज़ाहिर को सकीना की बहुत आती है। सब्र दे देते हैं, मरने नहीं देते शबी। हजरात कुल 4-5 और हजरात निज़ामत में कम से कम पूरी दयानतदारी से कब क्या तकाजा है कि शायर के बाद माहौल कैसा बन जाए, तब कैसे संभालना है, ये मेरी मजबूरी होती है। नकीब भाई अभी ज़रूरत से जा रहे हैं। हजरात बस 4 शुरा किराम हैं। अरे अम्मामों से मैं अदालत चाहूँगा, इंसाफ चाहूँगा। अब ऐसी बारगाह में मैं क्या कह सकता हूँ भाई, ये तो खुद ही अपने आप में वास्ता है। अच्छा अब अरे भाई ऐसी क्या हम लोग ज़ारत पढ़ा दें? नारे हैदरी। अच्छा माशाल्लाह, नहीं वो सब कदरदान हैं, आएंगे। मैं जश्न इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा आइए ज़ाहिर, हाँ बहुत अच्छे भाई। मैं क्या अर्ज़ करूँ करार भाई, एक एक मिसरे में। शम्स भाई हम लोग भी जब ज़ारत पे, आज से नहीं 25 साल से ज़ारतों पे आ रहे हैं, तो हर बार ज़ारत से अलमास दे दिया होता, रश्क इलियास दे दिया होता, इतने भाई नहीं दिए होते। एक अब्बास। अब जवाब भी सुनिए अकमल भाई। बोला होगा खुदा या यूसुफ से, हक का अलमास कैसे दे देता? बोला होगा खुदा ये यूसुफ से, हक का अलमास कैसे दे देता? तुम न शब्बीर हो न मां ज़हरा, तुमको अब्बास कैसे दे देता? तुम ना शब्बीर हो न मां ज़हरा, तुमको अब्बास कैसे दे देता? ईसारो वफा देख के ये कौन कहेगा, शब्बीर की माँ और है, अब्बास की माँ और। आइए मैं गुजारिश करूँगा इन मिसरों के खालिक और ये आपके दिलों पे हुकूमत करने वाला। एक बात बताऊं, दुनिया के शहज़ादा सलीम और होते हैं, लेकिन अब्बास की ग़ुलामी में शहज़ादा सलीम बल्लामपुरी है। हाज़रीन महफ़िल सलाम अलैकुम। अव्वलन जश्न की आपको मुबारकबाद देता हूँ। उससे पहले शब लग चुकी है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विलादत की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुलाज़ा फरमाएं, एक मतला हाज़िर करता हूँ।
عابد کی عطا جیسی، عابد کی عطا جیسی عطا ہو تو بتاؤ، عابد کی عطا جیسی، علماء کرام ہیں، عابد کی عطا جیسی عطا ہو تو بتاؤ، کانٹوں کو بھی مایوس کیا ہو تو بتاؤ، کانٹوں کو بھی مایوس کیا ہو تو بتاؤ، ایک خطبہ سجاد ہے جو گونج رہا ہے، ایک خطبہ سجاد ہے جو گونج رہا ہے، اب اور کوئی بول رہا ہو تو بتاؤ، اب اور کوئی اب اور کوئی بول، یہ ملاحظہ فرمائے قرار بھائی، شرازے کرتا ہوں، مسجد کی اذانوں سے میں پوچھ رہا ہوں، مسجد کی اذانوں سے میں یہ پوچھ رہا ہوں، لہجہ علی اکبر سا سنا ہو تو بتاؤ، لہجہ علی اکبر سا سنا ہو تو بتاؤ، مسجد کی اذانوں سے میں یہ پوچھ رہا ہوں، لہجہ علی اکبر سا سنا ہو تو بتاؤ، لہجہ علی اکبر سا۔ ملاحظہ فرمائیں حضرات، ایک مطلع چند اشعار یہاں سے حاضر کرتا ہوں۔ آپ لوگ تھوڑا قریب آ جائیں حضرات، ابھی بہت سارے شعراء کرام باقی ہیں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ ملاحظہ کریں، شہزادی سلام اللہ علیہ کے بارگاہ میں آقا کی آمد کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ایک مطلع اور چند اشعار دیکھیے قرار بھائی، مطلع بطور خاص حاضر کرتا ہوں۔ ایک درود پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اور درود پڑھ دیں حضرات۔ طہارتوں کا جو ایک مرکز تہ کساں ہے وہ فاطمہ ہے۔ آپ چاہے جیسے سنیں۔ طہارتوں کا جو ایک مرکز تہ کساں ہے وہ فاطمہ ہے۔ نبی کے ہوتے یہ خاص رتبہ جسے ملا ہے وہ فاطمہ ہے۔
नबी के होते ये खास रुतबा जिसे मिला है वो फातिमा है। मैंने जानबूझकर इस कलाम का इंतखाब किया है, मुलाहजा फरमाएं। सितारा कर पलट चुका है, मुनाफिकों ने समझ लिया है। सितारा कर पलट चुका है, मुनाफिकों ने समझ लिया है। रज़ाए रब ने अली की खातिर जिसे चुना है वो फातिमा है। रज़ाए रब ने अली की खातिर जिसे चुना है वो फातिमा है। तो तेरी खिलाफत की क्या हकीकत, तेरी अदालत की हैसियत क्या, तेरी खिलाफत की क्या हकीकत, तेरी अदालत की हैसियत क्या। तमाम नबियों की इस्मतों का ये फैसला है वो फातिमा है। तमाम नबियों की इस्मतों का ये फैसला है वो फातिमा है। हजरात, मैं जितना सोच के आया हूँ पढ़ने के लिए, आप यकीन न करें मैं उतना पढ़ूंगा। आप चाहे जैसे सुने, मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, क्योंकि शेर मैं ठीक ठाक पढ़ रहा हूँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मालूम है। रज़ाए रब ने अली की खातिर जिसे चुना है वो फातिमा है। तो नबी है मौजूद और अली है, हसन भी हैं और हुसैन भी हैं। नबी है मौजूद और अली है, हसन भी हैं और हुसैन भी हैं। वो फिर भी जिसको किसा का महवर बना रहा है वो फातिमा है। वो फिर भी जिसको किसा का महवर बना रहा है वो फातिमा है। अब ऐसी बीबी की पर्दादारी की अज़मतों को खुदा ही जाने। अब ऐसी बीबी की पर्दादारी की अज़मतों को खुदा ही जाने। हिजाब परवरदिगार जिसको कहा गया है वो फातिमा है। हिजाब परवरदिगार जिसको कहा गया है वो फातिमा है। हिजाब परवरदिगार जिसको कहा गया है वो फातिमा है। मुलाहजा करें हजरात, यहाँ से दो शेर मैं अपने पसंदीदा हाजिर कर रहा हूँ। हर एक आयत हर एक सूरा खुदा ने क़ल्बे नबी पर भेजा। हर एक आयत हर एक सूरा खुदा ने क़ल्बे नबी पे भेजा। मगर जो तोहफा बुला के मेराज पर दिया है वो फातिमा है।
मगर जो तोहफा बुला के मेरा, मगर जो तोहफा बुला के मेराज पर दिया है वो फातिमा है। हजरत आप चाहे जितनी दाद दें, कम दें या ज़्यादा दें, मगर मुझे मालूम है कि मैं जिनकी बारगाह में जिनका कसीदा पढ़ रहा हूँ मुझे खुसूसी दाद मिलेगी इंशाअल्लाह। मगर जो तोहफा बुला के मेराज पर दिया है वो फातिमा है। मुबाहले में ये हमने देखा, नबी हैं आगे अली है पीछे। मुबाहले में ये हमने देखा, नबी है आगे अली है पीछे। ज़मीं पर नक्शे कदम भी जिसका छिपा हुआ है वो फातिमा है। ज़मीं पर ज़मीं पर नक्शे कदम भी जिसका छिपा हुआ है वो फातिमा है। ज़मीं पर नक्शे कदम भी जिसका छिपा हुआ है वो फातिमा है। मुलाज़ा करें हजरात, एक सवाल है आप सबसे हाजिर करता हूँ, देखेंगे मुलाज़ा। सकीफा को ज़माने से छिपाया जा रहा है क्यों? सकीफा को ज़माने से छिपाया जा रहा है क्यों? अब इस नासूर पर मरहम लगाया जा रहा है क्यों? अब इस नासूर पर मरहम लगाया जा रहा है क्यों? अब इस नासूर पे मरहम लगाया जा रहा है क्यों? उसने मतलब मुलाजा करे करार भाई। पसीना कुफ्र के माथे पे आया जा रहा है क्यों? अली असगर से पूछो मुस्कुराया जा रहा है क्यों? अली असगर से पसीना कुफ्र के माथे पे आया जा रहा है क्यों? अली असगर से पूछो मुस्कुराया जा रहा है क्यों? मोहम्मद मुस्तफा ने जिनको महफिल से उठाया था, मोहम्मद मुस्तफा ने जिनको महफिल से उठाया था, उन्हीं लोगों को मिंबर पर बिठाया जा रहा
محمد مصطفیٰ نے جن کو محفل سے اٹھایا تھا انہی لوگوں کو منبر پر بٹھایا جا رہا ہے کیوں؟ انہی لوگوں کو منبر پر بٹھایا جا رہا ہے کیوں؟ مولا عباس کا حرم ہے، ملاحظہ فرمائے حضرات، فقط ایک ماشک اتری ہے ابھی موجوں کے سینے پر، فقط ایک ماشک اتری ہے ابھی موجوں کے سینے پر، بدن دریا کا آخر تھر تھرایا جا رہا ہے کیوں؟ بدن دریا کا آخر تھر تھرایا جا رہا ہے کیوں؟ محمد مصطفیٰ نے جن کو محفل سے اٹھایا تھا انہی لوگوں کو منبر پر بٹھایا جا رہا ہے کیوں؟ اور یہ خاص طور سے علماء کرام اور شعراء کرام کی نظر کر رہا ہوں. دیکھیں قرار بھائی نیر بھائی شعر حاضر کرتا ہوں. عطا بھائی دیکھیے گا، ملاحظہ فرمائیں. دیکھیں حضرات، الرحمن ٹور کی جانب سے یہ جشن منعقد ہوا ہے اور میں واقعی اس جشن کا خصوصی مہمان ہوں. یہ الگ بات کہ میں جشن صبر و وفا میں بھی میں نے شرکت کی، میں وہاں رہا، رزق مجھے وہاں ملا، مگر یہ ہے کہ میں خصوصی مہمان عطا بھائی کا ہوں. جی وہ ساری چیزیں مطلب کہ یہ مولا کا کرم ہے کہ عطا بھائی کے وسیلے سے میں نے کربلا کی زیارت کی. یہ ہے ایمانداری. جی یہ حق بولنا چاہیے. سارے ٹکٹ ویزا وہ سب ہمارے عطا بھائی نے. فقط بدن دریا کا آخر تھر تھرایا جا رہا ہے کیوں؟ نیر بھائی شعر حاضر کرتا ہوں. ستم کی موت حق کی زندگی کی بات ہے ورنہ، ستم کی موت حق کی زندگی کی بات ہے ورنہ، سرے نو کے سنا قرآن سنایا جا رہا ہے کیوں؟ سرے نو کے سنا قرآن سنایا جا رہا ہے کیوں؟ قرار بھائی آپ کی خاص توجہ کا طالب ہوں کہ بغیر عشق ہے در نور قرآن سے نہ پائیں گے، بغیر عشق ہے در نور قرآن سے نہ پائیں گے، جو اندھے ہیں انہیں قاری بنایا جا رہا ہے، جو اندھے ہیں انہیں قاری، بغیر عشق ہے نور قرآن سے نہ پائیں گے، جو اندھے ہیں انہیں قاری بنایا جا رہا ہے کیوں؟
मुलाजा फरमाएं। अब्बास भाई शायद ये देखें कोई हकीकत। तो सुहेल भाई शेर हाजिर करता हूँ। जो अंधे हैं अगर जिंदा नहीं है, आशिकाने आले पैगंबर। मुलाजा करें, अगर सच्चाई हो तो दुआओं से नवाज दिएगा। अगर जिंदा नहीं है आशिकाने आले पैगंबर, पे तलखील ये शाला हिलाया जा रहा है, पे तलखील अगर जिंदा नहीं है आशिकाने आले पैगंबर, पे तलकीन ये शाना हिलाया जा रहा है क्यों। अल्लाह फरमाए, एक शेर भी आ गया। अगर मदीने जाने वालों पूछ लेना जाके मुरसल से, मदीने जाने वालों पूछ लेना जाके मुरसल से, मुहर्रम सारी दुनिया में मनाया जा रहा है क्यों। मुहर्रम सारी दुनिया में मनाया जा रहा है क्यों। पहली बार सुनना हूं मैं। यजीदी ज़हन जो रखते हैं उनको फिक्र रहती है, अज़ा का फर्श घर घर में बिछाया जा रहा है क्यों। अज़ा का फर्श घर घर में बिछाया जा रहा है क्यों। पसीना कुफ्र के माथे पे आया जा रहा है क्यों। कोई असगर से पूछे मुस्कुराया जा रहा है क्यों। मोहम्मद मुस्तफा ने जिनको महफिल से उठाया था, उन्हीं लोगों को मिंबर पर बिठाया जा रहा है क्यों। हुक्म की तामील में मैं एक मतला और 2-3 शेर पढ़ के अपनी जगह ले लूँगा। मुलाहजा फरमाएं, शेर हाजिर करता हूँ। देखें सरकार, लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन, लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन, नमाज तेरा मुक़द्दर बना रहे हैं हुसैन, नमाज तेरा मुक़द्दर बना रहे हैं हुसैन। शोराए कराम, उलमाए कराम तशरीफ फरमा है। शेर हाजिर करता हूँ। निगाह करते गए और
सब संवरते गए, निगाह करते गए और सब संवरते गए। पैगंबरों के लिए आईना रहे हैं हुसैन, पैगंबरों के लिए आईना रहे हैं हुसैन। यहाँ से दो शेर आखिर के, चाहे जैसे सुन लीजिएगा। छोटे हजरत के हवाले से शेर हाजिर करना हूँ, जनाब अली के हवाले से। देखें, इसी में फतह का एक सूरह तबासुम है, इसी में फतह का एक सूरह तबासुम है, जो 6 महीने का कुरान ला रहे हैं हुसैन, जो 6 महीने का कुरान ला रहे हैं हुसैन। और आप सब की जानिब से, हमारी जानिब से आखिरी शेर और रहमत तमाम। मैं मुफलिसी में भी फर्शे आज़ा बिछाता हूँ, मैं मुफलिसी में भी फर्शे आज़ा बिछाता हूँ। खुदा का शुक्र है इज्जत बचा रहे हैं हुसैन, खुदा का शुक्र है इज्जत बचा रहे हैं हुसैन। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह 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 भाई। अब है ना, ये हमारा जश्न 7वें आसमान पे है। 7वें आसमान पे इसलिए है कि हम सरदाब में हैं। 7वां आसमान मेरे गाजी की तुरबत के सरदाब के जो फर्श मसरत बिछा हुआ है ना, उसके गोशों में आके पनाह लेता है। 7वां आसमान, ये जो दरी चांदनी है ना, दरिया, इनको उठाइए तो 7वां आसमान इसके नीचे मिलेगा। इसलिए अब 7वें आसमान पे मेरी महफिल जा रही है। अब उधर भाई 2 शेर आए, मुझे सलीम पे जितना नाज होता है कसम खुदा की, यह हमारे पूरे मुकासिदों की सरापा तहजीब का नाम है सलीम बल्लामपुरी। शेर कैसे कहे जाते हैं, शेर कैसे पेश किए जाते हैं। अब उधर भाई आपके कैमरे में मैं अपनी रसाई शायरी की 200 साल तारीख को 2 मिनट में महफूज कराना चाहता हूँ। जैसे हम लोगों के यहाँ मनकबत में ख्याल आते हैं ना, ऐसे ही 200 साल से 300 साल से कोई ख्याल चलता है और तब शेर बनता है। शरर के मुसद्दस में हम और करार भाई तबसरा कर रहे थे कि ये तो शेख तूसी का ख्याल है, ये तो मुक़द्दस अर्दबेली का ख्याल है, ये तो अब्बास कुम्मी का ख्याल है, और वो आते आते शायरी बना है। ऐसे ही आपसे अर्ज़ करूं, दोनों मनकबतों में एक एक शेर। एक पे आपने वहाँ से दाद दिया कि उसी में फ़तह का एक सूरह तबस्सुम है, जो 6 महीने का कुरान ला रहे हैं हुसैन। और ये एक जो रोशन जबीन ज़हीन दुर्र नजफ़ के औराक़ पे मोतियों को उड़ेलने वाला अब मामा यहाँ बैठा हुआ है, इसने मख्ते पे जाके मतले को फिर पलट के पढ़वाया। पसीना कुफ्र के माथे पे आ रहा है क्यों, अली असगर से पूछो मुस्कुराया जा रहा है क्यों। पसीना कुफ्र के माथे पे आया जा रहा है क्यों, अली असगर से पूछो मेरी माँ और बहनों, हज़रत उम्मे रबाब पे कुर्बान जाओ। ये जो 2:15 बजे से 3 साढ़े 3 बजे तक का टाइम है, जब माँ की आगोश में बच्चा आता है, तो इस टाइम के अंदर एक बार बच्चा ज़रूर जागता है और माँ ज़रूर जागती है। इसलिए मैं इस वक्त को गवाह बना रहा हूँ, और इस वक्त के 1500 साल पहले से वक्त से मैं 200 साल पहले की शायरी ला रहा हूँ। हज़रत अली असगर पे अब तक का सबसे कामयाब और बड़ा और मारकतुल आरा, मीर साहब से भी थोड़ा सा आगे है वो मरसिया, वो मिर्ज़ा दबीर का है।
बानों के शेरखार को हफ्तों से प्यास है। माँ बन के एक मर्द शायरी कर ही नहीं सकता, लेकिन पूरे मरसिए में एक माँ को, अब वो झूले से मुझे देख रहा है, अब वो बुला रहा है, अब वो हुमक रहा है, अब वो किलकालियाँ ले रहा है, अब वो याद कर रहा है, अब अली असगर को नुसरत का जज्बा है, अब लड़ने का जज्बा है, ये सिर्फ माँ ही समझ सकती है। हाय हाय, अब वो मरसिया मेराज पे जाता है, 100 बंद के बाद एक बैत आती है, सिर्फ 2 मिसरे पेश करता हूँ। हंसते नहीं, हुमकते नहीं, बोलते नहीं। अब ये जो टाइम है, इसी को लखनऊ में कहते हैं पिछला पहर, जुटपुटे का वक्त। हंसते नहीं, मैं वक्त के लिहाज से, तरन्नुम में तुमने सोज वक्त के हिसाब से पढ़ा होगा, मैं शायरी में सब्जेक्ट वक्त के हिसाब से ला रहा हूँ। सोहेल भाई के साथ मेरे असल में दूसरे ममालिक में बर्फ़ की वादियों में बड़े सफ़र होते हैं। हमने बर्फ़ के पत्थरों में चराग जलाए हैं एक साथ, 10-10 दिन रह के, और तबसरा किया है कि ये ख्याल कैसे बना, फिर कैसे बना, फिर कैसे बना, फिर फलां शायर तक कैसे आया। अरबी, ये सब तबसरे रहे हैं, अरबी से फ़ारसी में कैसे आया, उर्दू में कैसे आया। मिर्ज़ा दबीर का वो ख्याल पेश कर रहा हूँ जिसमें माँ भी वो नहीं महसूस कर सकती जो उन्होंने महसूस किया। हंसते नहीं, हुमकते नहीं, बोलते, पिछले को आँख खोली थी अब खोलते, ये माँ बन गई। मगर मेरी माँ, एक बात याद रखना, बच्चे के लिए बाप भी बाप होता है। माँ पे तो लिख लिया गया, अनीस उसे कहते हैं, जो कोई ना लिख सके वो अनीस लिखे। एक बाप हज़रत अली असगर को सोहेल भाई जिस वक्त लेते हैं, तो एक बाप बन के इमाम हुसैन की ज़बान से जो बैत कहलाते हैं, पूरा मरसिया अमीर अनीस का क़यामत का है। वो कहते हैं, रोए हैं, बाप बेटे से बातें हो रही हैं, शान देखिए आप, ज़बान देखिए, ज़बान। रोए हैं फुरक़त शहे आली जनाब में, गोद में बाप बेटा बात कर रहे हैं। रोए हैं फुरक़त शहे आली जनाब में, नरजिस के फूल तैर रहे हैं गुलाब में। खुदा नरजिस के फूल तैर रहे हैं गुलाब में। ये लगभग 175 साल पुरानी शायरी मैंने 2 पेश की आपके सामने। अब पेश करता हूँ थोड़ा सा और आगे। 1857 का वो ज़माना था, मैं जल्दी से कवर कर रहा हूँ। 90 साल 1947 के आसपास की एक शायरी, एक पूरा मरसिया है अल्लामा सैफ जुल्फी का, लाहौर से। मैं हर दबिस्तान को यहाँ कवर करना चाहता हूँ, दबिस्तान लखनऊ हो गया। सैफ जुल्फी लाहौरी, क्या मरसिया का, हिजरत करके गए थे सादात बारह से, मगर क्या मरसिया है क़यामत का। खैबर से करबला का मुकाबला है, एक अली की भरपूर जवानी है, एक अली गहवारे में है, और दोनों की जंग। एक 40 साल के बाद रिजल्ट आता है, और एक के रिजल्ट में 40 सेकंड में नहीं लगते। हाय हाय हाय, वहां खुद साख्ता सिपाही बेसाख्ता भागता है। वो कहता है घोड़ा भागा, घोड़ा कहता है सिपाही भागा। जिसके काबू में घोड़ा ना हो, उसके काबू में उम्मत मत दी जाए। वो कहते हैं वहां बहुत, करार भाई बैठ सुनिए, वहां बहुत जंग हुई, तब दर खैबर उल्टा। ये लोहे वाला दरवाजा, उलमा बैठे हैं। वहां बहुत जंग हुई, तब दर खैबर उल्टा, या ज़बां होठों पे फेरी थी कि लश्कर उल्टा। अल्लामा साहब तब दरे मुकासदे के अख्ताम पे, इस मेयार पे आता भाई आपका ये जश्न जा रहा है मौला का। वहाँ बहुत जंग हुई, तब दरे खैबर उल्टा, यहाँ ज़बां होठों पे फेरी करम भाई, तब दरे तब वहाँ बहुत जंग हुई, तब दरे खैबर, यहाँ ज़बां होठों पे फेरी थी कि लश्कर उल्टा। एक शेर और, थोड़ा सा आज का अहद भी कवर करूँगा। डॉक्टर हिलाल नकवी, मरसिए की तहकीक और तख्लीक का बहुत बड़ा हवाला, कराची दबिस्तान तक आ जाऊँ, मैं एक एक दबिस्तान कवर कर रहा हूँ। वहाँ पूरा मरसिया है, चराग मख्तल, फिर हज़रत अली असगर पे एक मरसिया। उस पूरी किताब से सिर्फ 2 मिसरे ला रहा हूँ। कसम खुदा की ये कौम की तारीख बैठी हुई है मामों की शक्ल में।
मुसन्निफ, मुअल्लिफ, मुबल्लिग, मुअल्लिम, मुदर्रिस सब यहाँ मौजूद हैं, मुहद्दिस, मुकर्रिर, मुफस्सिर, कौन नहीं है यहाँ? और फिर मौला है, हाय हाय, जो अता करते हैं, किससे क्या काम लेना है, ड्यूटी बांटने वाले यहाँ बैठे हुए हैं। अब मैं पेश कर रहा हूँ उसकी तारीख का, वो अदब की तारीख का मुवर्रिख है डॉक्टर हिलाल नकवी, उसकी बहस सुनिए। सख्ता मुवर्रिखों को है, तारीख दंग है, सख्ता मुवर्रिखों को है, तारीख दंग है, नन्हे से एक चराग की आधी से जंग है। मैं देख रहा हूं बूढ़ी तारीख करबला के मैदान में हाँप रही है। अली असगर मुस्कुरा रहे हैं। सख्ता मुवर्रिखों को है, तारीख तंग है, नन्हे से एक चराग की आंधी से जंग है, नन्हे से एक चराग की आंधी से जंग है। एक और अब शायर, वो भी साहिब हौजा है और मरसिया का बड़ा शायर है, अल्लामा कैसर ज़ैदी भारवी। थोड़ा सा आपके इलाके से भी चलते हैं हिजरत करके ये शख्स, जिसने नमाज पे और क्या क्या उनके सहीम कलाम है। पूरे कलाम से सिर्फ 2 मिसरे निकालता हूँ। उनका कुल्लियात मरसिया का मेरे पास रखा है, कम से कम 1400 सफ़े का होगा। हाँ हाँ, 1400 सफ़ात से सिर्फ 2 मरसिया 2 मिसरे निकाल रहा हूँ। आज मैं अपनी जिंदगी की निजामत का निचोड़ आपके सामने रख देना चाहता हूँ। मैंने जो सिर्फ आपको ये जो 2-2 मिसरों की शक्ल में 10 मिसरे पढ़े हैं ना, 1000 बंद पढ़ने के बाद ही मैंने निकाले हैं। मिसरा पेश कर रहा हूँ। कयामत है कसम खुदा की, कैसर बारवी कहते हैं। हाय है मकामी अली असगर चलिए, हाय है। और उसके बाद में मौला हुसैन के पास आइए और वो आशूर का मंजर याद कीजिए और हजरत अली असगर का सीने पे सोना और वो तुर्बत। असगर का ये मजार नहीं, हद्दे सब्र है। कयामत खत्म हो जानी चाहिए इस पे शायरी। असगर का ये मजार नहीं, हद्दे सब्र है। तलवार से खुदी है, सिपाही की कब्र है। असगर का ये मजार नहीं, हद्दे सब्र है। तलवार से खुदी है, सिपाही की खबर है। असगर का ये मजार नहीं, हद्दे सब्र है। तलवार से खुदी है, सिपाही की कब्र है। जब अरबाब नजफ मिल जाए ना, आए है नजफ जनाब अमीर का है, तो शायरी गरीब नहीं होती, वरना लफ्ज़ कंगाल और गरीब और भिखमंगे हो जाते हैं। ये जनाब अमीर की अता होती है शायरी पे। मैं बहुत दुआ मांगता था नमाज शब में कि जहाँ असातिज़ा के शहज़ादे पे ऐसे ऐसे मिसरे और ऐसी ऐसी बैतें आ गईं 21वीं सदी के 2025 पे आके, रुबा एक सदी का निकल गया, 25 साल निकल गए। इस सब्जेक्ट का कोई एक शायर हमारे अहद का कह दे। वो शायर पिछले महीने मुझे मिल गया। बम्बई में एक शेर उसने पढ़ दिया जिसने ख्याल का इर्तिका इस सदी तक कर दिया, और इस ख्याल को मेराज पे इस सदी में अगर कोई ले आया तो उसका नाम है शम्स तबरेज़। आज ऐसी भी निज़ामत सुन लीजिए कि जिस शेर के लिए मैं ये तमहीद बना रहा था वो शेर पढ़ा ही नहीं और ना पढ़ूंगा, वो आज शायर खुद पढ़े। एक निज़ामत बगैर पढ़े कर रहा हूँ। जनाब शम्स तबरेज़ साहब से गुजारिश है कि वही शेर पढ़ दें। नारे हैदरी, पीछे यहाँ पे
थोड़ा नीचे करके सुनिए वो शेर आप। अब ये शम्स भाई का अख्तियार है, वो मतले में पढ़े या मख्ते में। हजरत आप सबको चौथे इमाम अलैहिस्सलाम की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। अब चूँकि ये सिलसिला मैं तोड़ना नहीं चाहता डॉक्टर साहब, लिहाजा बिल्कुल उसी कलाम से ही आगाज़ करता हूँ। मतला सुने इंशाअल्लाह, चंद अशआर उस शेर तक पहुँचने के लिए हैं, बस थोड़ा सा आप साथ दे दीजिएगा। और इसमें बाकायदा शायरी भी है और मैंने बहुत मेहनत की है इस कलाम में। और आप समझिए कि इतना बड़ा दुनिया का प्रोफेसर मेरे हक़ में इतनी बड़ी बात कह दे उस शेर के लिए, मेरे लिए ये काफ़ी है दाद के लिए। अब आपका हक़ है और आपका फ़ैसला है, आप चाहे जैसे सुन लें, मसला नहीं है। मतला हाजिर करता हूँ कि बवक्त यासर वो सजदा जबी से निकलेगा। आमादा होइए, थोड़ा करीब आ जाइए आप लोग, ताकि मेरा मतला ज़ाया ना होने पाए। उस एक शेर तक आपको पहुंचाना है जो डॉक्टर साहब ने पढ़ा नहीं है, वो शेर मैं पढ़ता हूँ इंशाअल्लाह। बवक्त असर, थोड़ा सा और करीब आ जाइए ज़रा सा भाई, तो मोबाइल छोड़िए, वीडियो लाइव चल रही है, थोड़ा आमादा होकर के सुन लिए थोड़ी देर के लिए मेरे हक़ में। मान जाइए इस कलाम तक, बाद में बना लीजिएगा, थोड़ा करीब आ जाइए। बवक्त असर, बवक्त असर, बवक्त असर, बहुत शुक्रिया। बवक्त असर वो सजदा जबी से निकलेगा, लहू में डूब के काबा वहीं से निकलेगा। क्या हुआ, थक गए आप थक गए भाई थक गए आप। बवक्त असर वो सजदा जबी से निकलेगा, बवक्त असर वो सजदा। भाई बहुत शुक्रिया भाई, मौला आबाद रखें, मौला सलामत रखें। बवक्त असर वो सजदा जबी से निकलेगा, लहू में डूब के काबा वहीं से निकलेगा। जब कुछ काम ना आए तो शायरी काम आती है। शेर सुनिए, बवक्त असर वो सजदा जबी से निकलेगा, लहू में डूब के काबा वहीं। दायम भाई शेर, लहू में डूब के काबा वहीं से निकलेगा। जो हम इरादे तशना लबी को तर्क करें। मिसरा सुनिए, दूसरा मिसरा सुनिएगा। जो हम इरादे तशना लबी को तर्क करें, अभी फुरात का पानी यहीं से निकलेगा। हाय हाय हाय, जज़ाकल्लाह 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 जज़ाकल्लाह, क्या शायरी सुनी है आपने। हाय हाय, जज़ाकल्लाह, मौला आबाद रखे, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आपने दूसरे शेर में ही बताया कि महफिल अभी खत्म नहीं हुई है। बवक्त असर वो सजदा जबी से निकलेगा, लहू में डूब के काबा। कलाम भाई होता इसी कलाम के लिए आपको। बवक्त असर वो सजदा जबी से निकलेगा, लहू में डूब के काबा वहीं से निकलेगा। जो हम इरादे तशना लबी को तर्क करें, अभी फुरात का पानी, अभी फुरात का पानी यहीं से निकलेगा। नबी के कत्ल का खंजर के जिसका नाम है सहर, सहाबियों की किसी आस्ती से निकलेगा। हाय हैदर हैदर, जज़ाकल्लाह, मौला आबाद रखे, मौला सलामत रखे भाई, मौला आबाद रखे, मौला सलामत रखे। मैं अभी तवस्सुल कर रहा था कि जिस शायर के दिल में किसी शायर के लिए बुग़्ज़ ना हो, खुल के दाद देता हो सबको, कैसे उसका हक ज़ाया हो सकता है। और मौला ने अता कर दिया। बवक्त असर वो सजदा जबी से निकलेगा, लहू में डूब के काबा वहीं से निकलेगा। जो हम इरादा तशना लबी को तर्क करें, ज़हीर भाई शुक्रिया, जो हम इरादा तशना लबी को तर्क करें, अभी फुरात का पानी, अभी फुरा नबी के कत्ल का खंजर के जिसका नाम है जहर, सहाबियों की किसी आस्ती से निकलेगा। हुसैन जान रहे हैं वो आफताब है हुर, गुरूब होगा जहां पर वहीं जरे।
کیا شاعری سن رہے ہیں. جزاک اللہ مولا آباد رکھے. جزاک اللہ. میں سب کا شکر گزار, میں تمام علماء کا شکر گزار, میں ان سامعین کا, ان زوار کا شکر گزار. بہت شکریہ. جزاک اللہ. ابھی میں اس شعر تک نہیں پہنچا. بوقت عصر وہ سجدہ جبیں سے نکلے گا, لہو میں ڈوب کے. اب ایک قافیہ ہے اس کے اندر نبی آگیا, ابھی آ رہا ہے. بوقت عصر وہ سجدہ جبیں سے نکلے گا, لہو میں ڈوب کے کعبہ. ایک قافیہ رہ گیا تھا نوی. نوروز اور ہے, نوی اور ہے. نہیں سمجھے آپ؟ نوروز انگریزوں کے مہینے سے آتا ہے, نوی آتا ہے حقیقت میں قمری مہینے سے. ہے نا, سمجھ گئے نا آپ کے نبی کیا ہے؟ اب شعر سنیے گا, حاضر کرتا ہوں. بوقت عصر وہ سجدہ جبیں سے نکلے گا, لہو میں ڈوب کے کعبہ وہیں سے نکلے گا. نبی کے قتل کا خنجر کے جس کا نام ہے زہر, صحابیوں کی کسی آستین سے نکلے گا. ارے یہ بات سچ ہے, بہت آج سوگوار ہیں ہم, تیری خوشی کا جنازہ نبی سے نکلے. حیدر 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 نعرے حیدری. واہ 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 واہ. جزاک اللہ. مولا آباد رکھے, مولا سلامت رکھے. جزاک اللہ. اب میں اس شعر کو پڑھتا ہوں جس کے لیے اتنی تمہید بنائی. کہیں 18 بار, ممبئی میں تو نہ پوچھئے کتنی بار پڑھا ڈاکٹر صاحب کی نظامت میں. شعر حاضر کر دیتا ہوں سرکار. بوقت عصر وہ سجدہ جبیں سے نکلے گا, لہو میں ڈوب کے کعبہ وہیں سے نکلے گا. جو ہم ارادہ تشنا لبی کو ترک کریں, ابھی فرات کا پانی یہیں سے نکلے گا. اکیلا چھوڑ دے کیسے حسین کو اصغر. آپ نے مولا عباس اور مولا حسین کے حوالے سے سنا ہوگا, اکیلا کیسے چھوڑ دے. علم اور تازیہ ساتھ ساتھ, علم اور ذوالجناح ساتھ ساتھ, لیکن شہزادہ جناب علی اصغر اور آقا حسین کے لیے شعر سنیے. اکیلا چھوڑ دے کیسے حسین کو اصغر, وہ دفن ہو کے دوبارہ زمین سے دے. پھر بڑھتا ہوں میرے بھائی, پھر بڑھتا ہوں. اکیلا چھوڑ دے کیسے حسین کو اصغر, اکیلا چھوڑ دے کیسے حسین کو اصغر, وہ دفن ہو کے دوبارہ زمین سے نکلے گا. اکیلا چھوڑ دے کیسے حسین کو اصغر, 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 وہ دفن ہو کے دوبارہ زمین سے نکلے گا. اکیلا چھوڑ دے کیسے حسین کو اصغر. بہت شکریہ علماء کا شکریہ, تمام شعراء کا شکریہ, ادباء کا شکریہ, تمام زوار کا شکریہ. اکیلا چھوڑ دے کیسے حسین کو اصغر, اکیلا چھوڑ دے کیسے حسین کو اصغر, وہ دفن ہو کے دوبارہ زمین سے نکلے گا. اکیلا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ. اکیلا چھوڑ دے کیسے حسین کو اصغر. بہت شکریہ کرار بھائی, زین بھائی بہت شکریہ, ظاہر بھائی شکریہ, بھائی شوکت بھائی, احمد بھائی, دائم بھائی, سب تمام علماء کا شکریہ, دانش بھائی شکریہ,
بہت بہت شکریہ امام حیدر بھائی، شکریہ ظہیر بھائی، شکریہ شکریہ کبیر بھائی، اور ضامن بھائی بہت شکریہ. مولا سلامت رکھیں. اکیلا چھوڑ دے کیسے حسین کو اسکر. اس شعر کے بعد واقعی ہندوستان میں بھی یہی کیفیت تھی کہ خود ہم خود ہی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے آگے کریں کیا. حسین کو اسغر، اکیلا چھوڑ دے کیسے حسین کو اسغر، وہ دفن ہو کے دوبارہ زمین سے نکلے گا. اکیلا چھوڑ دے کیسے حسین کو اسغر. کتنی بار سناؤں. اکیلا چھوڑ دے کیسے حسین کو اسغر، اکیلا چھوڑ دے کیسے حسین کو اسغر، وہ دفن ہو کے دوبارہ زمین سے نکلے گا. بہت شکریہ حضرات. نہیں یہاں مشق پڑھ دیتا ہوں، اور چونکہ انہی کیفیتوں میں ڈوبی ہوئی ہے میں مشق پڑھ دیتا ہوں، چونکہ انہی پچھلی بار ذہین بھائی نے بین الحرمین مشق 2-3 بند پڑھائی تھا کہ تبرہ آپ نے کہہ دیا تھا. میں مشق پڑھ دیتا ہوں، اس کے سارے کچھ بند چھوٹ گئے تھے جو انہی کیفیتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں جن کیفیتوں میں آپ ہیں. بس اب آپ آرام سے سن لیجئے. مدحت حضرت عباس کا دیوان ہے مشق، سینہ صبر پہ اترا ہوا دیوان. سنیے، سینہ صبر پہ اترا ہوا قرآن ہے مشق. سنیے، حاضر کرتا ہوں. تشنگی مصحف سرور ہے تو جزدان ہے مشق، کل بھی اور آج بھی پیاسوں کی نگہبان ہے مشق، کل بھی اور آج بھی پیاسوں کی نگہبان ہے مشق. خود سمندر کے ہی ساحل نے روایت کی ہے، ایک مشکیزے نے دریا کی حفاظت کی ہے. ہائے ہائے، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. خود سمندر کے ہی ساحل نے روایت کی. انہی کیفیتوں میں ڈوبے ہوئے مصرع سناؤں. اب ذریعہ مولا عباس علیہ السلام یہیں سے سن لیجئے. خود سمندر نے ہی ساحل کی روایت کی ہے، خود سمندر کے ہی ساحل نے روایت کی ہے، ایک مشکیزے نے دریا کی حفاظت کی ہے. تشنگی، سنیے سرکار، تشنگی لفظ ہے بس، اصل معانی ہے مشق. ہائے ہم مصرع ہے خدا کی. ایک اس لفظ مشق پہ ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شعر کہنا مشکل ہوتا ہے، میں پورا کلام سنا رہا ہوں میں آپ کو. تشنگی لفظ ہے بس، اصل معانی ہے مشق، ایک بے شیر کے ہونٹوں کی کہانی ہے مشق. تشنگی لفظ ہے بس، اصل معانی ہے مشق، ایک بے شیر کے ہونٹوں کی کہانی ہے مشق، ایک سوکھے ہوئے دریا کی روانی ہے مشق، ایک سوکھے ہوئے دریا کی روانی ہے مشق، آج بھی بالی سکینہ کی نشانی ہے مشق. ایک سوکھے ہوئے دریا کی روانی، جزاک اللہ جزاک اللہ، ایک سوکھے ہوئے دریا کی روانی ہے مشق، آج بھی بالی سکینہ کی نشانی ہے مشق. ارے جب بھی غازی کے پھریرے پر نظر جاتی ہے، ہم کو بے ساختہ ایک مشق کی یاد آتی ہے. جب بھی، جزاک اللہ، جب بھی غازی کے پھرے، جزاک اللہ، کن کیفیتوں میں آپ سن رہے ہیں. جب بھی غازی کے پھریرے پر نظر جاتی ہے، ہم کو بے ساختہ ایک مشق کی یاد آتی ہے. مشق کے جتنے مسائل ہیں وہ عباس کے نام، مشق کے جتنے خسائل ہیں وہ عباس کے نام، مشق کے جتنے بھی سائل ہیں وہ عباس کے نام. ارے مشق کے جتنے فضائل ہیں وہ عباس کے نام. مشق کے جتنے فضائل ہیں وہ عباس کے نام. اس لیے آج بھی دنیا میں مثالی ہے مشق، شیر نے نہر پر دانتوں میں سنبھالی ہے مشق. اب آئیے، اب آمادہ ہو جائیے، جزاک اللہ، مولا آباد رکھیں. شیر نے نہر پر دانتوں میں سنبھالی ہے مشق. یہ شعر سن لیجئے، یہ بند سن لیجئے، عجیب و غریب کیفیت کے ہیں. اور آپ چونکہ اس وقت ڈاکٹر صاحب شاعری سن رہے ہیں تو اس لیے بہت شکریہ. حق بنتا ہے کہ یہ بند حق ہے ان کا. سنیے، اس کا ایک ایک مصرع آپ کے دلوں میں اترے گا مشق کے حوالے سے. سنیے کہ مشق شبیر کے محفوظ ذخیرے میں رہی. میرے آقا، میرے سلطان، چوتھا مصرع اگر میں ان کے دلوں میں اتار لے جاؤں اور میں پھر سے وہیں لے آؤں جہاں یہ تھے. مشق شبیر کے محفوظ ذخیرے میں رہی، مشق اکبر کی نگاہوں کے مدینے میں رہی. ہائے ہائے، مشق شبیر کے محفوظ ذخیرے میں رہی، مشق
اکبر کے چوتھا مصرع آپ کے دلوں میں اترنا چاہیے. مشق اکبر کے نگاہوں کے مدینے میں رہی. ارے مشق غازی کی وفاؤں کے صحیفے میں رہی. مشق عباس کے دانتوں کے جزیرے میں رہی. ہائے 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 ہائے. مشق عباس کے سرکار. اب میں اس شعر کے حوالے سے کوئی دوسرا کلام نہیں چھو سکتا تھا, اسی معیار پہ رہنا تھا مجھے باقی. مشق سنیے, مشق غازی کی وفاؤں کے صحیفے میں رہی. مشق عباس کے دانتوں کے جزیرے میں رہی. مشق دریائے آتش کا وہ کنارہ نکلی. مشق شبیر کی بیٹی کا سہارا نکلی. مشق دریائے آتش کا وہ کنارہ, جزاک اللہ جزاک اللہ. مشق دریائے آتش کا وہ کنارہ نکلی. مشق شبیر کی بیٹی کا سہار. شعر سنیے. چشم عباس سے نکلا جو گوہر مشق میں ہے. میں نے کہا تو شاعری بھی وہی پڑے گی اور آپ کی کیفیت بھی ادھر ادھر نہیں ہوگی, اسی کیفیتوں میں آپ رہیں گے. چشم عباس سے نکلا جو گوہر مشق میں ہے, چند سوکھے ہوئے ہونٹوں کی خبر. چشم عباس سے نکلا جو گوہر مشق میں ہے, چند سوکھے ہوئے ہونٹوں کی خبر. ایک کشش کاش چوتھا مصرع آپ کے دلوں میں اتر جائے, کیفیتوں میں سن لیجئے گا. قرار بھائی چوتھا مصرع ہے. چشم عباس سے نکلا جو گوہر مشق میں ہے, چند سوکھے ہوئے ہونٹوں کی خبر مشق میں ہے. ایک کشش ایسی ہے اور ایسا اثر مشق میں ہے, شہ کا سینے میں کہاں شہ کا جگر مشق میں ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. وہی حساسیت باقی رکھی آپ نے. مولا آپ کی سماعت کو زندہ و پائندہ رکھیں, آپ کے جذبات کو سلامت رکھیں. مولا آپ کے جذبات ایمانی کو سلامت رکھیں. چشم عباس سے نکلا جو گوہر مشق میں ہے, چند سوکھے ہوئے ہونٹوں کی خبر مشق میں ہے. ایک کشش ایسی ہے اور ایسا اثر مشق میں ہے, شہ کا سینے میں کہاں شہ کا سینے میں کہاں شہ کا جگر مشق میں ہے. حسن رخسار آتش کے لیے دل ہوتا ہے, کربلا وہ ہے جہاں مشق میں دل ہوتا ہے. حسن رخسار آتش کے لیے دل ہوتا ہے, حسن رخسار آتش کے لیے دل. بہت شکریہ. حسن رخسار آتش کے لیے دل ہوتا ہے, کربلا وہ ہے جہاں مشق میں. آخری بند سنو, یہ سارے بند چھوڑ رہا ہوں. کربلا وہ ہے جہاں مشق میں دل ہوتا ہے. زیور تشنہ لبی سے جو سجی ناد علی, زیور تشنہ لبی سے جو سجی ناد علی, سینہ مشق پر سرور نے لکھی ناد علی. زیور تشنہ لبی سے جو سجی ناد علی, سینہ مشق پر سرور نے لکھی ناد علی. ارے مشق کے ساتھ ہی مقتل میں رہی ناد علی, مشق ہی کے لیے زینب نے پڑھی ناد علی. مشق کے ساتھ ہی مقتل میں رہی ناد علی, مشق ہی کے لیے زینب نے پڑھی ناد علی. فتح عباس کی امید کہاں ٹوٹی ہے, کٹ گئے ہاتھ مگر مشق کہاں چھوٹی ہے. فتح عباس کی امید کہاں ٹوٹی ہے, کٹ گئے ہاتھ مگر مشق کہاں چھوٹی ہے. مشق آخری بند. مشق مقتل میں ہوئی شاہ امم کی زینت, مشق عباس کے ہر جود و کرم کی زینت. مشق کہتے ہیں اسے جو ہو علم کی زینت, مشق کہتے ہیں اسے جو ہو علم کی زینت. چوتھے مصرعے کا منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے ہونا چاہیے اور محسوس ہونا چاہیے. وہیں بیٹھیں, کیفیت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہو جائے گی. مشق مقتل میں ہوئی شاہ زین بھائی, مشق مقتل میں ہوئی شاہ امم کی زینت, مشق عباس کے ہر جود و کرم کی زینت. مشق کہتے ہیں اسے جو ہو علم کی زینت, مشق ہے آج بھی غازی کے حرم کی زینت. مشق ہے آج بھی, مشق ہے جزاک اللہ جزاک اللہ, مشق ہے آج بھی غازی کے حرم کی زینت. اس لیے
مشق نے پرچم میں جگہ پائی ہے، اس کے حصے میں سکینہ کی دعا آئی ہے۔ اس لیے آج بھی، اس لیے مشق نے پرچم میں جگہ پائی ہے، اس کے حصے میں سکینہ کی دعا آئی ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ کی سماعتوں کا شکریہ، آپ کے جذبات ایمانی کا شکریہ، ایسے حالات میں بھی آپ نے اس جذبات کے ساتھ سنا، اس سب کا شکریہ۔ جزاک اللہ، مولا آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کی زیارات کو قبول فرمائے۔ حضرات اب 3 یا 4 شعراء کرام کل ہیں، بس آپ سے دستبستہ گزارش ہے کہ اس محفل کو تاریخی بنا دیا جاتا۔ حیدر بھائی، ضامن بھائی، بہت تاریخی محفل یہ ہو رہی ہے۔ میں ایک، چونکہ سارا درس نظامی جس نے ہم سب کو تھوڑا بہت یہ علم کا جو شعور کی خیرات عطا کی ہے، وہ مولا علی کی قدموں سے، محقق طوسی کے بنائے ہوئے درس سے، نظامی سے ہم لوگوں کا سلسلہ وابستہ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہاں علماء نجف بیٹھے ہوئے ہیں، کرم علی بھائی، ایک 1.5 منٹ کا درس میں آپ کو تھوڑا سا شاعری پہ، اب 50 سال کی عمر ہماری بھی ہو گئی ہے، تو جو نئی نسل ہے وہ شاعری کیسے کرتی ہے اور کیسے کرنی چاہیے۔ راہل ذرا اٹھو، اپنے کیمرے پہ جاؤ، وہ جو سامنے فانوس ہے اس پہ کیمرہ لگا دو کیمرہ۔ مومنین، یہ غازی عباس کے حرم کے نور کا مشکیزہ ہے جسے دنیا فانوس کہتی ہے۔ اس میں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ فانوس صرف وجود ہے، اس میں کس چراغ کی کون سی لو کس در نجف پہ گر کے اسے نیلا بنا رہی ہے، کس در نجف کو سبز بنا رہی ہے، کس در نجف کو زرد بنا رہی ہے، کس در نجف کو سبز اور سرخ اور نیلا سب ایک ساتھ بنا رہی ہے، اور کیوں بنا رہی ہے اور کیوں ایسا ہو رہا ہے، وہ بھی صرف گراف ایجنسی کا کیمرہ ایک سمت سے دیکھ رہا ہے، دوسری طرف کا تاثر دوسرا ہوگا۔ جو کچھ کیمرہ دیکھ رہا ہے وہ وجود ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں اس حقیقت کی تصویر ہے، اس تصویر سے جو معلومات حاصل ہوئی ہے اسے علم کہتے ہیں، مگر اس میں رنگ اور روشنی کا جو لائٹ اینڈ ساؤنڈ اینڈ ویریفیکیشنز اینڈ ریفلیکشنز کی جو ایک پوری تسلسل کا جو سفر ہے اسے شعری جمالیات کہتے ہیں۔ اور جب تک ان کیفیات کی تبدیلی کا سفر جاری رہے گا، شاعری کا بیانیہ اپنے نیریشن کے ساتھ آگے بڑھتا رہے گا۔ اب اس مشق کا خیال جو بہت دنوں سے چلا تھا، جون پور کی سرزمین میں، جو مرثیوں سے، ذوالقدر فیض آبادی سے چلا تھا، شاعر جمالی کے ایک شعر میں آیا تھا، کاغذ پہ جب بھی نام سکینہ لکھا گیا، کاغذ پہ جب بھی نام سکینہ لکھا گیا، چھوٹی سی ایک مشق کی تصویر بن گئی۔ کاغذ پہ یہ بھی ایک تصویر، جیسے وہاں آپ دیکھ رہے تھے نا وہ کیسے بننا ہے، کاغذ پہ جب بھی نام سکینہ لکھا گیا، چھوٹی سی ایک مشق کی تصویر بن گئی، چھوٹی سی ایک مشق کی تصویر بن گئی۔ یہ جون پور کی شاعری ہے۔ حضرت مولانا حجت الاسلام والمسلمین دائم جون پوری صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں، اور 3-4 شعراء ہیں، اور ہم یہ محفل تاکہ تہذیبی طور پہ اپنے مہمان کا استقبال ہو، سہیل بھائی پہ مکمل کر دیں گے۔ 2-3-4 شاعر ہیں بس۔ باواز بلند نعرہ صلوات۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس منزل میں آنے کے بعد اب پڑھا کیا جائے، لیکن چونکہ حاضری ضروری ہے اور آپ حضرات ماشاءاللہ سن رہے ہیں، اسی لیے 4 مصرے مولا عباس کے حوالے سے بطور خاص دیکھیے گا کہ حاشیے پر آ گئے سارے رسولان وفا، حاشیے پر آ گئے سارے رسولان وفا،
جب مکمل کی کتاب زندگی عباس نے کہ حاشیے پر آ گئے سارے رسولان وفا، جب مکمل کی کتاب زندگی عباس نے، اور شعر سماعت فرمائے کہ چھین لیں بچوں کے ہاتھوں سے کھلونا جس طرح، چھین لیں بچوں کے ہاتھوں سے کھلونا جس طرح، ظالموں سے نہر ایسے چھین لی عباس نے۔ کہ حاشیے پر آ گئے سارے رسولان وفا، حاشیے پر آ گئے سارے رسولان وفا، جب مکمل کی کتاب زندگی عباس نے حاشیے پر آ گئے سارے رسولان وفا، جب مکمل کی کتاب زندگی عباس نے، اور چھین لیں بچوں کے ہاتھوں سے کھلونا جس طرح، ظالموں سے نہر ایسے چھین لی عباس نے، ظالموں سے نہر ایسے چھین لی عباس نے، ظالموں سے نہر ایسے چھین لی عباس نے۔ چونکہ کربلا میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مسلسل ولادتوں کا سلسلہ ہے، مولا حسین، چوتھے امام، مولا عباس، پھر جناب علی اکبر، ایک سلسلہ ہے۔ بطور خاص 4 مصرے اور پیش کر رہا ہوں کہ اسی کے ہاتھ ہے مفتاح قفل باب ارم، اسی کے ہاتھ ہے مفتاح قفل باب ارم، اسی کے ہاتھ ہے مفتاح قفل باب ارم، ہر ایک رخ سے جو کامل یقین پر اترا، اسی کے ہاتھ ہے مفتاح قفل باب ارم، ہر ایک رخ سے جو کامل یقین پر اترا، اور چراغ صلوات بھیجے محمد و آل محمد، اسی کے ہاتھ ہے مفتاح قفل باب ارم، ہر ایک رخ سے جو کامل یقین پر اترا، چراغ دین نبی کی محافظت کے لیے، چراغ دین نبی کی محافظت کے لیے وہ آسمان تھا پھر بھی زمین پر اترا۔ چراغ دین نبی کی محافظت کے لیے وہ آسمان تھا پھر بھی زمین پر اترا۔ اب دیکھیں کلام کچھ اور سوچ کے رکھا تھا، لیکن نیر بھائی نے مسلسل میر انیس اور مرزا دبیر علیہ الرحمہ کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ آخری مرحلے میں محفل ہے، دل یہ چاہ رہا ہے چونکہ اب وہ اساتذ کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو میر انیس علیہ الرحمہ کے ایک مشہور زمانہ کلام ہے کہ خوشاں زمین معلیٰ
اب چونکہ اب آپ لوگ اگر بیدار آپ لوگ ہوں تو ایک مطلب چند اشعار آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. آپ کربلا میں بیٹھے ہیں، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا فضائے نجف کا. انشاءاللہ اگر بیدار ہو صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. کہ کہاں نصیب میرا اور کہاں فضائے نجف، کہاں نصیب میرا اور کہاں فضائے نجف، کہاں نصیب میرا اور کہاں فضائے نجف، بڑا کرم ہے یہ مجھ پہ تیرا خدائے نجف. کہاں نصیب میرا، کہاں نصیب میرا اور کہاں فضائے نجف، بڑا کرم ہے یہ مجھ پہ تیرا خدائے نجف. سماعت فرمائیں کہ یہ عرض عشق علی ہے طہارتوں کی امی، یہ عرض عشق علی ہے طہارتوں کی امی، وہ اپنی ماں کو دعا دے جو چل کے آئے نجف. یہ عرض عشق علی ہے طہارتوں کی امی، یہ عرض عشق علی ہے طہارتوں کی امی، وہ اپنی ماں کو دعا دے جو چل کے آئے نجف، وہ اپنی ماں کو دعا دے جو چل کے آئے نجف. بطور خاص شعر دیکھیے گا، سماعت فرمائیے گا، بطور خاص مصرع سماعت فرمائی کہ یہ عرض عشق علی ہے طہارتوں کی امی، یہ عرض عشق علی ہے. کہاں نصیب میرا اور کہاں فضائے نجف، کہاں نصیب میرا اور کہاں فضائے نجف، بڑا کرم ہے یہ مجھ پہ تیرا خدائے نجف، بڑا کرم ہے یہ مجھ پہ تیرا خدائے نجف. یہ عرض عشق علی ہے طہارتوں کی امی، یہ عرض عشق علی ہے طہارتوں کی امی، وہ اپنی ماں کو دعا دے جو چل کے آئے نجف، وہ اپنی ماں کو دعا دے، وہ اپنی ماں کو دعا دے جو چل کے آئے نجف. سماعت فرمائے شعر دیکھیں کہ نجف ہے کنز شرف، نجف ہے کنز شرف، سر حق من الاسرار، نجف ہے کنز شرف سر حق من الاسرار، اسی لیے تو کسی کی سمجھ نہ آئے نجف. نجف ہے کنز شرف سر حق من الاسرار، اسی لیے تو کسی کو سمجھ نہ آئے نجف، اسی لیے تو نجف ہے کنز شرف سر حق من الاسرار، اسی لیے تو کسی کو سمجھ نہ آئے نجف، اسی لیے تو کسی کو سمجھ نہ آئے نجف. اب آپ دو جنتوں کے درمیان بیٹھے ہیں، ادھر کربلا اور ادھر نجف. یہ کلام ہم نے نجف میں بیٹھ کے کہا تھا، اب یہ شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بطور خاص دیکھیے گا کہ ادھر بہشت کے جلوے جمال خلد ادھر، ادھر بہشت کے جلوے جمال خلد ادھر،
इधर फजाए मुअल्ला उधर फजाए नजफ। कि उधर बहिश्त के जलवे, उधर बहिश्त के जलवे, जमाले खुल्द इधर, उधर बहिश्त के जलवे, जमाले खुल्द इधर, उधर फजाए मुअल्ला इधर फजाए नजफ, इधर फजाए नजफ। समात फरमाए कि वो है जबीन का काबा, ये क़िबला-ए दिल है। वो है जबीन का काबा, बतौर खादिम, वो है जबीन का काबा, ये क़िबला-ए दिल है। अरे विलाए काबा कहाँ और कहाँ विलाए नजफ। वो है जबीन का क़िबला, ये क़िबला-ए दिल है। वो है जबीन का क़िबला, ये क़िबला-ए दिल है। विलाए काबा कहाँ और कहाँ विलाए नजफ। तमाम शेर छोड़ते हुए आखिरी शेर बतौर ख़ास समात फरमाए कि अमीरे नहजे बलागा की गुफ्तगू के तुफ़ैल, अमीरे नहजे बलागा की गुफ्तगू के तुफ़ैल, हर एक ज़ुबां में सुनी जाती है सदाए नजफ। अमीरे नहजे बलागा की गुफ्तगू के तुफ़ैल, हर एक ज़ुबां में सुनी जाती है सदाए नजफ। पूरा कलाम छोड़ दिया क्योंकि बाकी अभी दूसरे शोरा हैं, लिहाजा कहाँ नसीब मेरा और कहाँ फ़ज़ाए नजफ। बड़ा करम है ये मुझ पे तेरा खुदाए नजफ। दाइम भाई बहुत शुक्रिया, मगर भाई 3 बजे का वक्त था, हम 15 मिनट 20 मिनट और थोड़ा सा खींच लेंगे। मगर शोरा भाई सरकार ये जाने की नहीं होगी भाई, सारे इमामों को ये मैं अपने हाथ जोड़ के पाँव की बेड़ी बना दूंगा, कसम खुदा की, अपने हाथ काट के जोड़ के पाँव की बेड़ी बना दूंगा, इसके अलावा और मैं कुछ कर नहीं सकता। हाँ अब सुनिए सरकार, सरकार नहीं हाँ तो वो तो जरूरत से जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ भाई। चचा चचा चचा, अरे इतने इमामे मिलके एक कंटोप को नहीं रोक सकते। चाचा आप बैठ जाइए बस जल्दी से। सुनिए मैं सोच रहा था कि दाइम भाई ने ये नजफ रदीफ में कलाम मौला अब्बास की तुरबत पे क्यों पढ़ा, तो यार एक शेर मुझे अता कर दिया मौला ने, कसम खुदा की। अदद जो, ये सुनिए शेर, अदद जो हजरत अब्बास के हरूफ में है, अदद जो हजरत अब्बास के हरूफ में है, वही अदद तेरे हरफों में हमने पाए नजफ। ये नैयर अभी का नैयर जलालपुरी को मौला ने अभी वो नजफ वाले मौला ने दिया, ये है करबला वाले मौला ने दिया। हाँ दोनों हैं, बाप बेटे का मामला है कि अदद जो अब्बास 133 नजफ 133 मैंने अभी जोड़ा, अदद जो हजरत अब्बास के हरूफ में हैं, अदद जो हजरत अब्बास के हरूफ में हैं, वही अदद तेरे हरफों में हमने पाए नजफ। अदद जो हजरत अब्बास के हरूफ में हैं, अदद जो, क्या कसम खुदा की आज की महफिल, आज का ये जश्न आलम बाबुल हवाइज इतना तारीखी और इतना कामयाब, कभी आपने महसूस किया कि यह अकेला जश्न है जिसमें आंख और होंठ बराबर से इबादत में शामिल हैं। कभी होंठों की वाह आंखों से आ बन के छलक जाती है, कभी आंखों के आंसू होंठों के तबस्सुम में तब्दील हो जाते हैं। ये वो जश्न है। आइए मैं गुजारिश करूंगा मौलाना अकमल काज़मी साहब मेरे भाई तशरीफ लाएं। फिर ये होगा नाराजगी, कितनी देर में हो जाता भाई? अरे नहीं, अब मुझे लग रहा है और सिर्फ एक शेर। अली नक़वी साहब जो हैं वो शिकागो से जनाब प्रोफेसर सादिक नक़वी साहब के साहबजादे हैं, बहुत बड़ा नाम। और आप हैदराबाद जानते हैं, अगर मैं बोलने पे आऊँ तो एक दिन मैं सिर्फ
حیدرآباد میں جتنے تبرکات ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں تو اصل ہیں، لیکن جتنے تبرکات حیدرآباد میں ہیں وہ پوری دنیا میں کہیں اور نہیں ہیں۔ اور حیدرآباد سے جناب شفیق بدر صاحب تشریف لے آئے، یہ شکاگو سے تشریف لے آئے۔ وہ کہاں گیا حامد بھائی کا بیٹا؟ ہاں وہ دیکھو بیٹھا ہوا ہے۔ یہ سارے سب حیدرآباد والے ہاتھ اٹھا دیں، نعرہ حیدری۔ میں گزارش کر رہا ہوں علی نقوی صاحب سے۔ بس اجازت ہے بھائی، اجازت۔ ایک حضرت عباس کی منقبت سے پہلے حضرت حبیب ابن مظاہر کی شان میں ایک خطا اور چند اشعار پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا، خاص طور سے 4 مصرع دیکھیں گے۔ جہاں بھی سامنے ان کے لیا حسین کا نام، جہاں بھی سامنے ان کے لیا حسین کا نام، رخ حبیب پر الفت کی روشنی دیکھی۔ تیسرے اور چوتھے مصرع پہ خاص طور سے توجہ چاہوں گا۔ جہاں بھی سامنے ان کے لیا حسین کا نام، رخ حبیب پر الفت کی روشنی دیکھی، رخ حبیب پر الفت کی روشنی دیکھی۔ یہ دونوں لفظ ہوئے ان کے ساتھ ہی رخصت، یہ دونوں لفظ ہوئے ان کے ساتھ ہی رخصت، نہ ایسا دوست نہ پھر ایسی دوستی دیکھی۔ جہاں بھی سامنے ان کے لیا حسین کا نام، جہاں بھی سامنے ان کے لیا حسین کا نام، رخ حبیب پر الفت کی روشنی دیکھی۔ یہ دونوں لفظ ہوئے ان کے ساتھ ہی رخصت، نہ ایسا دوست نہ پھر ایسی دوستی دیکھی، نہ ایسا دوست نہ پھر ایسی دوستی دیکھی۔ اور ایک حضرت حبیب نے مظاہر کی منقبت کا مطلع دیکھیں۔ خط لکھ کے کربلا میں بلانا حبیب کا، خط لکھ کے کربلا میں بلانا حبیب کا، پوچھے کوئی حسین سے رتبہ حبیب کا، پوچھے کوئی حسین سے رتبہ حبیب کا، مر کر بھی یوں ہے ساتھ نبھانا حبیب کا، مر کر بھی یوں ہے ساتھ نبھانا حبیب کا، رہتا ہے شے کی خبر پہ پہرا حبیب کا، مر کر بھی یوں ہے ساتھ نبھانا حبیب کا، رہتا ہے شے کی خبر پر پہرا حبیب کا۔ پھر لشکر حسین بھی ہونے لگا جوان، پھر لشکر حسین بھی ہونے لگا جوان، پھر لشکر حسین بھی ہونے لگا جوان، دیکھا ہے کربلا میں جو آنا حبیب کا۔ لشکر حسین بھی ہونے لگا جوان، پھر لشکر حسین بھی ہونے لگا جوان، دیکھا ہے کربلا میں جو آنا حبیب کا، دیکھا ہے کربلا میں جو آنا حبیب کا، بھیجا ہے جب سے ثانی، بھیجا ہے جب سے بنت علی نے انہیں سلام، بھیجا ہے جب سے بنت علی نے انہیں سلام، ہے دوستی کے ہونٹوں پہ کلمہ حبیب کا۔ بھیجا ہے جب سے بنت علی نے انہیں سلام، ہے دوستی کے ہونٹوں پہ کلمہ حبیب کا، بھیجا ہے جب سے بنت علی نے انہیں سلام، ہے دوستی کے ہونٹوں پہ کلمہ حبیب کا۔ مقتل میں جب سے ان کو کہا ہے حسین نے، مقتل میں جب سے ان کو کہا ہے حسین نے، جب سے لقب فقیہ بھی ٹھہرا حبیب کا، جب سے لقب فقیہ بھی ٹھہرا حبیب کا۔ بس آخری شعر اس سلسلے کا،
जो हक़ दोस्ती ना कभी कर सके अदा, जो हक़ दोस्ती भी, जो हक़ दोस्ती ना कभी कर सके अदा, फिर उस ज़बान से नाम ना लेना हबीब का, फिर उस ज़बान से नाम ना लेना हबीब का। जो हक़ दोस्ती ना कभी कर सके अदा, फिर उस ज़बान से नाम ना लेना हबीब का। और मक्ता देखें, दुनिया को दोस्ती का सबक है याली, दुनिया को दोस्ती का सबक दे गया नजफ, दुनिया को दोस्ती का सबक दे गया नजफ, सरवर से दोस्ती को निभाना हबीब का, सरवर से दोस्ती को निभाना हबीब का। एक 4 मिसरे बीबी उम्मुल मोमिनीन के खास तौर से एक सलवात का सहारा दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। परवान उसे चढ़ाया था उम्मुल बनीन ने, परवान उसे चढ़ाया था उम्मुल बनीन ने, शय का अदब सिखाया था उम्मुल बनीन ने, बनता ना किस तरह से जरी बावफा नजफ, बनता ना किस तरह से जरी बावफा नजफ, शीरे वफा पिलाया था उम्मुल बनीन ने, शीरे वफा पिलाया था। हजरात बस अब जश्न मुकम्मल हो रहा है, मक्ता महफिल। हालांकि ये उनके साथ ज्यादती है, लेकिन अब क्या किया जाए, किसी ना किसी को भाई अब मक्ता तो बनना होता है, और वो भी अब तजुर्बे के बाद यही होता है। सुहेल शाह मेरी निगाह में इतने मोहतरम हैं कि ये जिस शायर के लिए कह देते हैं मैं उस पर कम से कम 20 सफ़े लिख देता हूँ, तो इनके लिए 2 घंटे तो मैं बोल ही सकता हूँ कम से कम, लेकिन वक्त बिल्कुल इजाज़त नहीं देता कि मैं उनके लिए कुछ कहूँ। मदह हैदर में जो अशार नहीं लिख सकता, मैं उसे हक़ का कलमकार नहीं लिख सकता। भागने वालों के मैं नाम तो लिख सकता हूँ, भागने वालों की रफ्तार नहीं लिख सकता। ऐसी शायरी करने वाला शायर, लहजे को शेर बनाने वाला शायर, एक उम्र का तजुर्बा है, और वो खाली इनकी उम्र का तजुर्बा नहीं बल्कि इनकी पुश्तों का तजुर्बा जो है, जो इनके ब्लड में और जीन्स में आया है, वो जनाब सुहेल शाह साहब के पास है। ये आलमी जश्न बाबुल हवाइज है। अभी आपने अमेरिका से तशरीफ़ लाए मेहमान शायर अली नकवी साहब को सुना, और अब कराची का एक बड़ा मोतबर हवाला। हालांकि एक उम्र के बजाने के बाद में इंसान एक मुल्क और एक शहर का नहीं बल्कि वाकई आलमी हो जाता है, और इस बारगाह में आने के बाद इससे बड़ा दरबार कोई नहीं, इससे बड़ा जश्न कोई नहीं, और जो यहाँ पढ़े उससे बड़ा शायर कोई नहीं। इसलिए कि हम दरबारी शायर हैं अपने मौला के, और हमारे नसीब का सबसे बड़ा वो दिन है जब हम जो है, ज़रा सा सुहेल भाई के साथ एक तस्वीर मेरी ले लो, कि जब हम अपने मौला के दरबार में दरबारी शायर बन के खड़े हुए हैं। यह हमारा मेराज का सबसे बड़ा लम्हा है। नारे हैदरी। हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अली मदद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे लिए बाइस सआदत है कि तमाम इतने कदावर शुअरा के बाद मुझे सिर्फ एक मेहमान होने की हैसियत में आखिर में मेरी बारी आई है। तो मौला आपको सलामत रखे हुजूर। लेकिन मेरी आज आवाज़ तो साथ दे नहीं रही, बिल्कुल रहन नहीं है। अच्छा, पहले चंद अशार पेश करता हूँ, क्योंकि इतने कदावर शेर यहाँ पेश किए गए, तो चंद तालिब इल्माना अशार में पहले पेश करता हूँ हुजूर, अगर इजाज़त है। और नागावार खातिर ना गुजरे तो थोड़ा सा आगे तशरीफ़ ले आइएगा। मौला आपको सलामत रखे, जज़ाकल्लाह। वक्त कम है, पेश करता हूँ हुजूर, मैं पेश करता हूँ। नैयर भाई पेश करता हूँ हुजूर। मेरे मौला आपको सलामत रखे, जज़ाकल्लाह। तमाम शोरा का जो मेमेंटो और हदिया है वो अभी दिया जाएगा। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मोहतरम करार मौलाई साहब, खुदा करे कि आपके लहन में से कुछ थोड़ा सा तबर्रुक हमें भी मिल जाए। तो पहले चंद अशार पेश करता हूँ हुजूर।
کہ یہ خاک شفا ہے کہ ہے اکسیر کا بوسہ. یہ خاک شفا ہے کہ ہے اکسیر کا بوسہ، روشن میرے ماتھے پہ ہے تقدیر کا بوسہ. یہ خاک شفا ہے کہ ہے اکسیر کا بوسہ، روشن میرے ماتھے پہ ہے تقدیر کا بوسہ. آنکھوں کو میری چاہیے مولا کی زیارت، آنکھوں کو میری چاہیے مولا کی زیارت، خوابوں کو میرے چاہیے تعبیر کا بوسہ. خوابوں کو میرے چاہیے تعبیر کا بوسہ. سجاد نے بخشی ہے دعاؤں کو وہ زینت، سجاد نے بخشی ہے دعاؤں کو وہ زینت، سجاد نے بخشی ہے دعاؤں کو وہ زینت. ہے ایک صحیفے پہ تفاسیر کا بوسہ، ہے ایک صحیفے پہ تفاسیر کا بوسہ. شعر سنیں گے حضور. چلتا ہے زمانہ تیرے قدموں سے لپٹ کر، چلتا ہے زمانہ تیرے قدموں سے لپٹ کر، یہ پاؤں کے چھالے ہیں یا زنجیر کا بوسہ. چلتا ہے زمانہ تیرے پاؤں سے لپٹ کر، چلتا ہے زمانہ تیرے پیروں سے لپٹ کر، یہ پاؤں کے چھالے ہیں کہ زنجیر کا بوسہ. یہ پاؤں کے چھالے ہیں کہ زنجیر کا بوسہ. عابد کو مسیحائے جہاں لکھا تھا میں نے، عابد کو مسیحائے جہاں لکھا تھا میں نے، عیسیٰ نے لیا ہے میری تحریر کا بوسہ. عیسیٰ نے لیا ہے میری تحریر کا بوسہ. عیسیٰ نے لیا ہے میری تحریر کا بوسہ. زینب تیرے خطبات میں ہے کاٹ غضب کی، زینب تیرے خطبات میں ہے کاٹ غضب کی. شمشیر نہ لے کیوں تیری تقریر کا بوسہ، شمشیر نہ لے کیوں تیری تقریر کا بوسہ. شمشیر نہ لے کیوں تیری تقریر کا بوسہ. یہ پاؤں کے چھالے ہیں کہ زنجیر کا بوسہ. بر محمد و آل محمد صلوات پڑھیں دوستوں. حضور کوشش کرتے ہیں کہ چند اشعار پیش کر دی جائیں. وقت محدود ہے، مجھے کہا گیا کہ صرف 10 منٹ، تو انشاءاللہ 10 منٹ سے پہلے ہی 9 منٹ ہی ہو جائیں گے انشاءاللہ. کوشش کرتا ہوں کہ لہن میں پڑھ دوں. کل جو موسم نے جو اثر کیا تو وہ زیر آسمان، اور وہ بہت زیادہ مجھے جو ہے تکلیف ہو گئی، اور سفر بھی بہت زیادہ طویل رہے. میں پیش کرتا ہوں آپ کی دعاؤں سے مولا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. لکھ دیا نجف میں نے شہریت کے خانے میں، لکھ دیا نجف میں نے شہریت کے خانے میں، اور اب میں کیا لکھوں علمیت کے خانے میں، اور اب میں کیا لکھوں علمیت کے خانے میں. کام سب خدا والے کرتا ہے علی لے کے، نام اپنا لکھتا ہے عبدیت کے خانے.
नाम अपना लिखता है। अली मौला काम सब खुदा वाले करता है अली लेके नाम अपना लिखता है। अब्दियत के खाने में नाम अपना लिखता है। सैयदा के कातिल का शजरे नसब क्या है, आप कुछ तो लिख दीजिए वल्दियत के खाने में। आप कुछ तो लिख दीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलें सुभान अल्लाह। चलें जी ये भी सही है। सैयदा के कातिल का शजरे नसब क्या है, एक पूरा लश्कर है वल्दियत के खाने में। एक पूरा लश्कर है जी नैयर भाई सुभान अल्लाह। एक पूरा लश्कर है वल्दियत के खाने में। एक पूरा लश्कर है वल्दियत के खाने में। सारी दरसगाहों का एक ही तो मरकज है, इसलिए लिखा है माँ तरबियत के खाने में। इसलिए लिखा है माँ तरबियत के खाने में। इसलिए लिखा है माँ सिर्फ एक फदक की ही माल का नहीं ज़हरा, कायनात लिखी है मिल्कियत के खाने। कायनात लिखी है मिल्कियत के खाने में। कायनात लिखी है क्या समझ में आएगी उसको आए तत्हीर। रिज्स हो भरा जिसकी ज़हनियत के खाने। रिज्स हो भरा जिसकी ज़हनियत के खाने में। सैयदा के कातिल का शजरे नसब क्या है, एक पूरा लश्कर है वल्दियत के खाने में। एक पूरा लश्कर है वल्दियत के खाने में। एक पूरा लश्कर है काम सब खुदा वाले करता है अली लेके नाम अपना लिखता है अब्दियत के खाने में। अच्छा हुजूर शेर सुन लीजिए, जो जितनी दूर भी बैठा है बस सुन ले, वहीं से दुआ दे दे मुझे। मैं पेश करता हूँ। मुस्तफा की सब अज़वाज मोहतरम सही लेके
जचती हैं खदीजा की ज़ौजियत के खाने। अली मौला, अली मौला। बल्कि हैदरी मुस्तफ़ा की सब अज़वाज मोहतरम सही लेकिन जचती हैं खदीजा की ज़ौजियत के खाने में। जचती हैं खदीजा की ज़ौजियत के खाने में। मैं गुलाम हूँ उनका, नाम है मेरा हसनैन, और सुहैल लिखता हूँ उर्फियत के खाने में। और सुहैल सैयदा के कातिल का शजरे नसब क्या है, एक पूरा लश्कर है वल्दियत के खाने में। एक पूरा लश्कर है। तमाम ज़ाहिरीन उलमाए कराम, अभी कुछ थोड़ा सा तबरुकात तो वाजिबात दुआ खात्मा ये होता है। देखिए हजरात, ये जश्न इतना कामयाब हुआ कि जब सुहैल भाई पढ़ रहे थे ये फैसला करना मुश्किल ख़त्म हो रहा है या शुरू हो रहा है। ये इस जश्न की कामयाबी है। कल जश्न सब्र वफ़ा हुआ, बहुत कामयाब हुआ, बैनुल हरमैन। कल जश्न ज़मींदार करबला होगा, आप सब शरीक होंगे, बहुत कामयाब होगा, बैनुल जन्नतैन। और आज जश्न बाबुल हवाइज हुआ, बहुत कामयाब हुआ, बैनुल आलमीन। कसम खुदा की जो रूहानी कैफियत है आज के जश्न की, उससे इस पे जो ईमान न लाए वो काफिर है कि इसमें आलमीन शामिल हैं, यानी अर्श वाले भी शामिल हैं, फर्श वाले भी शामिल हैं। और इसी तरीके से ये जश्न कामयाब हुआ। मैं चाहूँगा, है ना, बाइसे तख्लीक़ आलमीन मौजूद हैं, मगर वो छोटे लफ्ज़ में जश्न आलमीन, बैनुल आलमीन, बैनुल हरमैन, बैनुल जन्नतैन, बैनुल आलमीन। तो अब मैं गुजारिश करूँगा, मैंने ये माइक जिनसे लिया था, आता हैदर साहब तशरीफ़ ले आएँ, शुक्रिया अदा कर दें या सरकार कुछ दुआ कर दें, और ये वो है ना। हाँ हाँ जामिन भाई, शुक्रिया डांट के ना अदा करवाइए, शुक्रिया बहुत प्यार से अदा किया जाता है। कसम खुदा की उर्दू में हर लफ्ज़ के 100 लफ्ज़ बनते हैं, मगर शुक्रिया का कोई बदल नहीं है। शुक्रिया का बदल सिर्फ शुक्रिया है। इतने प्यार से लीजिए। नैयर भाई की इजाज़त हो तो 4 मिसरा आपके हवाले करूं कि एक बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें आप पर। चलिए, भाई का हुक्म है, उसकी इताअत ज़रूरी है, इसलिए कि इस कामयाबी का सेहरा नैयर भाई के सर है। और हमारे बिरादर बुज़ुर्ग भाई ज़ामिन साहब क़िबला काबा की काविशों और मेहनतों की वजह से ये मकाम हमें जगह नसीब हुई जहाँ ये जश्न हुआ। और आप तमामी हजरात का हम शुक्रिया अदा करते हैं, ख़ास तौर पे अपने उलमाए नजफ़ व करबला। सच्चाई ये है कि ये जश्न की कामयाबी आपके हाथ में है। मेरा काम था इंतज़ाम करना, जश्न को कामयाब करना आपका काम था। और साथ में हमारे जो उलमा तशरीफ़ लाए, शोरा तशरीफ़ लाए, हम लोग के तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं। खिदमत किसी की कुछ नहीं कर सकते, ये जश्न बाबुल हवाइज है, मादर अब्बास इंशाअल्लाह इसका अजर देंगे।
ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں آپ حضرات. 4 مصرے آپ کے حوالے. کہ کچھ میرے ایسے دماغ دل بنا دو یا حسین. کہ کچھ میرے ایسے دماغ دل بنا دو یا حسین. کربلا کے خاک کے قابل بنا دو یا حسین. کربلا کے خاک کے قابل بنا دو یا حسین. ہم سب کے جذبات کے تیسرے اور چوتھے مصرے میں کہ ہو تمہارے عشق میں دیوانگی مجھ کو نصیب. ہو تمہارے عشق میں دیوانگی مجھ کو نصیب. اس قدر دنیا سے اب غافل بنا دو یا حسین. اس قدر دنیا سے اب غافل بنا دو یا حسین. بھائی کے حوالے مائک. ہمارے اس قافلے کی جو قیادت ہے نجف و کربلا میں مولانا سلطان صاحب قبلہ فرماتے ہیں، لہٰذا میں بھائی سے گزارش کروں گا دعا یا جملہ آپ آ جائیے. صلوات بر محمد و آل محمد. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمان ٹور کی جانب سے جتنے بھی علماء کرام نجف اشرف سے تشریف لائے یا کربلا کے جو بھی علماء کرام ہمارے پاکستانی بھائی ہندوستانی بھائی جتنے بھی زائرین تشریف لائے اس محفل میں، تہ دل سے رحمان ٹور کی جانب سے خصوصاً مولانا عطا حیدر کی جانب سے آپ سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروردگار جو محمد و آل محمد کے واسطے کہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کے جان و مال و عزت آبرو میں حفاظت فرما. پروردگار جو محمد و آل محمد کے واسطے کہ جو مقروض ہے ان کے قرض و غیب سے ادا فرما. پروردگار جو محمد و آل محمد کے واسطے کہ جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارت سے مشرف فرما. پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادات اور محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما. پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و انسان میں شمار فرما. کھڑے ہو جائیے آپ لوگ، دعا امام زمانہ ساتھ میں پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه
زكاتها وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا صلی اللہ علیہ یا ابا الفضل العباس صلی اللہ علیہ یا ابا الفضل العباس صلی اللہ علیہ یا ابا الفضل العباس یا والی جونا یا ولی اللہ اغثنی یا والی جونا یا ولی اللہ اغثنی ارحم لنبی و ید اللہ اغثنی قد جئت الى بابک للہ اغثنی یا قرۃ عین اسد اللہ اغثنی من کانا سواک ملک الجنت والناس لا والی جونا غیروں کا یا حضرت عباس لا والی جونا غیروں کا یا حضرت عباس لا والی جونا غیروں کا یا حضرت عباس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولانا یا ابا عبداللہ انت اول ظالم باللغن منی وابدأ به اولا ثم الثانی والثالث والرابع اللہم لغن یزید خامسا ولغن عبید اللہ بن زیاد وابن مرجانة وعمر بن سعاد وشمرا وآل ابی سفیان وآل زیاد وآل مروان الى یوم القیامہ السلام علیکہ یا عالم غیر معلمہ السلام علیکہ یا فاہم غیر مفہمہ السلام علیکہ یا شریکت الحسین زینب بنت امیر المؤمنین السلام علیکہ ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولانا یا غریب الغرباء السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکہ یا شمس الشموس السلام علیکہ یا انیس النفوس ایہا المدفون بیرز التوس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب القصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وجعلنا من انصارک واغوانک ورحمت اللہ وبرکاتہ ارے اللہم صلی اللہ فوٹو لے لو یار پہلے فوٹو لے لو اس کو ٹھیک ٹھاک ہے زامن بھائی زامن بھائی زامن بھائی زامن بھائی یہی ہے بھائی زامن بھائی قبلہ زامن بھائی بھائی زامن علی آگے ہوا جا زامن بھائی زامن ہندی زامن بھائی زامن ہندی آئیے تو آئیے بھائی آپ فوٹو لے لیے بعد میں سب سے زیادہ بزرگ آپ کے ہے ہی نہیں ہاں واقعی آپ دیکھ لیجیے امام ادھر بھائی امام ادھر بھائی ادھر آئیے امام ادھر بھائی کرم علی بھائی